بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستان، میں ریت سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنا ہے نیو ناول۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اور یہ بھی ونی بیسڈ ناول سٹارٹ کرنے لگے ہیں جس کی فرمائش تھی زینب سجاد نے۔ انہوں نے کچھ سیکھنا تھا ونی بیسڈ کا، سیکھ لیں بھئی۔ میں نے نہیں پڑھا ہوا، پہلے بتا رہی ہوں، تو آئی ڈونٹ نو کس طرح کا ناول ہے، لیکن اب مر کے میں ردی رات میں ریکارڈنگ کر رہی بیٹھ کے کیونکہ میں نے اس کو بہت ٹائم لگایا اس کو ڈھونڈنے میں نا۔ تو آئیں پڑھتے ہیں ناول۔ شاہ سائن کی بیٹھک میں بڑی حویلی والے آئے۔ پشمینہ پھولوں کی پار پھلانگتی ہوئی تیزی سے داخلی دروازے سے اندر آ کر باقاعدہ اعلان کی صورت میں بولی تھی۔ جہاں اماں فیضہ نے چونک کر پشمینہ کی طرف دیکھا، وہیں مہرماں کے ہاتھ سے کتاب گر پڑی۔ پشمینہ اسی پرجوش انداز میں باقی خواتین کو بتانے کے لیے دوسری صحن کی طرف بڑھ گئی۔ یکا یک حویلی کے اندرونی حصے میں ہلچل سی مچ کی۔ حویلی کی معزز عورتیں دوپٹے درست کرتی کچن میں گھس گئیں۔ ملازمین ادھر سے ادھر بھاگنے لگے۔ آج معمول سے ہٹ کر کچھ ہونے والا تھا۔ ہمیشہ خاموش رہنے والی بے حد سنجیدہ سی اماں فیضہ بول رہی تھی۔ ان کی آواز میں پوشیدہ خوشی اور بے انتہا مسرت محسوس کر کے حویلی کے در و دیوار جھوم اٹھے۔ ہر کوئی سرشار تھا۔ باورچی خانے سے پشمینہ، رضوانہ اور وسائی کے دبی دبی ہنسی سنائی دے رہی تھی۔ مرجان بی بی کے تاثرات مختلف تھے، وہ ابھی تک شوق کی کیفیت میں گمسم بیٹھی تھی۔ اماں فیضہ کے سجدے طویل ہو گئے تھے، وہ اللہ کے حضور جھکی شکرانے کے نوافل ادا کر رہی تھی۔ آج برسوں کی ریاضت کا صلہ مل گیا تھا، آج آبلہ پائی کا سفر تمام ہوا تھا۔ برسوں بعد میکے سے ملنے کا سندیسہ آیا تھا۔ آج ان کے بھائی کے بیٹے سبھیر کی قتل گاہ پر کھڑے تھے اور دعا مغفرت مانگ رہے تھے۔ جنگل کی آگ کی طرح خبر ہر طرف پھیل گئی، سننے والے حیران بھی تھے، خوش بھی۔ کتنے برس بیت گئے تھے، بڑی حویلی سے کبھی کوئی حاضری دینے نہیں آیا، تاکہ زینب کی قبر پر دیا جلانے بھی کوئی نہیں آتا تھا۔ درگاہ کے سین میں درخت کی چھاؤں میں بنی قبر پر بھی پھر بھی ایک چراغ جلتا رہتا۔ آج تک کسی کو خبر نہ ہوئی کہ اس چراغ کو روشن کون کرتا ہے۔ اسی درگاہ کے خاتمے میں میرام شاہ کے والد اردشیر شاہ کی تربت بھی تھی، جو اتنا قوی تھا، اس قدر بہادر کہ جب جب چلتا زمین لرز اٹھتی، بولتا گویا ہر شے پر سحر طاری ہو جاتا۔ آج وہ من و مٹی تلے پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اسے سبھیر کے قتل کے جرم میں قتل کر دیا گیا تھا، اور اردشیر شاہ کے قاتل کو تو سبھی جانتے تھے۔ اماں فیضہ کے اکلوتے ماجائے کو قتل کرنے والا اسی حویلی کا مکین تھا، جسے محمد عباس کے نام سے سب جانتے تھے، جو شاہ سائیں کا اکلوتا داماد تھا۔ ان کی عزیز جان بیوی سریہ جہاں کا سگا بھانجا، اور ان کی پیاری بیٹی سمر جہاں کا محبوب شوہر، مہرماں اور مومن کا باپ۔ حویلی میں آج جشن کا سماں تھا۔ ہر کوئی وجہ جاننے کو بےتاب تھا کہ یہ کایا پلٹ ہوئی کیسے، دو خون کے پیاسے خاندان ایک جگہ اکٹھے کیسے ہو گئے، آخر پہل کی کس نے؟ اماں فیضہ کے سرخ لبوں پر مسکراہٹ تھی، چہرے پر پھیلا کرب نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ وہ ہر مبارک دینے والے کے ہاتھ میں چند سرخ نوٹ دبا دیتی۔ صبح سے شام اور شام سے رات ہو گئی تھی۔ لوگ آہستہ آہستہ گھروں کو روانہ ہونے لگے تھے۔ سب خواتین دن بھر کے کام کاج اور مہمانوں کی خاطر تواضع کی وجہ سے تھک گئی تھی، اس لیے سر شامی آرام کی غرض سے اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئی۔ مگر حویلی میں دو نفوس ایسے تھے جن کی آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہ تھا۔ ایک کی نگاہ میں رنگ، خوشی اور مسرت کے دیے ٹمٹما رہے تھے، ایک کی آنکھ میں کرب، اذیت اور بے چینی آنسو بن کر بہہ رہی تھی۔ ایک نامعلوم اضطراب اسے گھیرے میں لے چکا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، ہر سو گہری ہولناک تاریکی چھائی ہوئی تھی، اور مہرماں کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کالی رات اسے ضرور نگل لے گی۔ ایک ایسا خوف تھا جو لمحہ بہ لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ کل اس کا ٹیسٹ تھا، وہ ایک لفظ بھی پڑھ نہیں پائی تھی۔ اس کی سوچیں پھٹک پھٹک کر بڑی حویلی کے در و دیوار سے جا ٹکراتی، اور خوف کی ایک تیز لہر جسم میں انگڑائی لے کر جاگ اٹھتی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی کتاب میز پر رکھی، جوتے پہن کر باہر نکل آئی۔ شال کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ کر اس نے گول کمرے کا رخ کیا۔ اس کمرے کے بائیں جانب پشمینہ کا کمرہ تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی دروازے تک آئی، آہستہ سے ہینڈل گھما کر اس نے اندر جھانکا۔ پشمینہ پلنگ پر نیم دراز کارڈلیس کان سے لگائے باتوں میں مصروف تھی۔ مہرماں جانتی تھی فون کس کا۔ پشمینہ نے اسے اشارے سے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ چپ چاپ پلنگ پر بیٹھ کر میگزین دیکھنے لگی، غیر ارادتاً اپنے اکلوتے بھائی مومن کے بارے میں سوچنے لگی۔ پچھلے سال مومن اور بابا جان کی زبردست جھڑپ ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں مومن اس سال کی چھٹیاں گزارنے پاکستان نہیں آیا تھا۔ اس کے اور بابا جان کے درمیان بہت سے اختلافات تھے۔ ان کا پہلا جھگڑا آج سے 5 سال پہلے کس بات پر ہوا تھا، مہرماں کو ایک ایک بات ابھی تک یاد تھی۔ بڑی حویلی سے مہرماں کے لیے پیغام آیا تھا، گھر کے در و دیوار اس جرأت پر گویا لرز اٹھے تھے۔ ایسا بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ سبھیر کے قاتلوں کے خاندان میں بیٹی دینا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا دھچکا مرجان بی بی کو لگا تھا۔ وہ مومن اور مہرماں کی سوتیلی والدہ کے عہدے پر فائز تھی، شاہ سائیں کی بھانجی تھی، اور ان کی اماں کی وفات کے بعد شاہ سائیں نے بابا جان کا نکاح مرجان بی بی سے کر دیا تھا۔ بابا جان کی مرجان بی بی سے کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے شاید مومن اکلوتی اولاد نرینہ ہونے کا فائدہ اٹھاتا تھا۔ بابا جان اکثر اس کے سامنے خاموشی اختیار کر لیتے تھے، مگر بڑی حویلی والوں کی اس جرأت پر بابا جان کا ازلی جلال اوت کر آیا تھا۔
اماں فیضہ اور مومن اس پیام پر پوشیدہ صلح کے پیام کے متن کو جانتے تھے، مگر بابا جان نے پہلی مرتبہ شاہ سائیں سے تلخ کلامی کی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ برسوں پرانی دشمنی کا خاتمہ اور پھر رشتہ داری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ آپ شاہ سائیں سے بات کریں، ہمیں بڑی حویلی والوں سے رشتہ داری نہیں گانٹنی، پرانے رشتے نبھا لیں یہی بہت ہے۔ بھابھی فیضہ ایسے سبز قدم ثابت ہوئی ہیں اس گھر کے لیے کہ آتے ساتھ ہی پہلے شوہر کو نکلا، پھر اس بدبخت زینب سبیر کا رشتہ کیا جوڑا، وہ بھی اس دنیا سے پردہ پوش ہو گیا۔ دونوں بہنیں منحوس ہیں، اس گھر کے دونوں وارثوں کو نکل گئی۔ میں اس منحوس خاندان میں مہرماں کو بیانے نہیں دوں گی۔ اور پھر مجھے تو یہ آغا سائیں کی کوئی چال معلوم ہوتی ہے، اگر انہیں بڑے بھائی سے صلح کرنی ہے تو شاہ سائیں کی دونوں پوتیاں پشمینہ اور لگونا میں سے کسی کا رشتہ مانگتے ہیں۔ انہوں نے شاہ سائیں کی نواسی کا رشتہ اس لیے مانگا کہ وہ آپ کی بیٹی ہے، وہ لوگ انتقاما رشتہ داری کریں ارد شیر شاہ کا بدلہ لینے کے لیے۔ مرجان بی بی باہر ٹھہر ٹھہر کر بابا جان کو ہر طریقے سے قائل کر چکی تھی۔ بات تو سچ تھی، پشمینہ اور لگونا آغا جان کی نواسیاں تھیں، پہلا حق ان کا تھا۔ ہیں اتنے تو پوتیاں سی۔ بات بابا جان کی سمجھ میں آ چکی تھی، اس لیے انہوں نے اس پیغام کو مسترد کر دیا۔ بڑی حویلی والوں نے اس انکار کو اپنی توہین سمجھا اور یوں پہلی مرتبہ اتنے سالوں بعد کسی نے ارشد شاہ کے ولی عہد میں رام شاہ کو دیکھا تھا۔ بہت سالوں بعد بڑی حویلی کے کسی فرد شاہ سائیں کی بیٹھک کی چوکھٹ میں بڑے جلال کے حالے میں عبور کی تھی۔ آنے والے کے تیور بڑے غضبناک تھے۔ حویلی میں شاہ سائیں اور بابا جان موجود نہیں تھے۔ بی بی کو خبر ہوئی تو آگ بگولا سی لپکتی ہوئی مردانے کی طرف بڑھ گئی۔ اچھا تو تم ہو ارشد شاہ کے لختے جگر، بڑا چرچا سن رکھا تھا تمہارا، آج دیکھنے کی سعادت بھی حاصل ہوگی، بولو کیا کرنے آئے ہو؟ مرجان بی بی نے تیوی چڑھا کر بڑے کرخت لہجے میں گفتگو کا آغاز کیا۔ اپنے خاندان کی معزز خواتین سے بد کلامی کرنا مجھے پسند نہیں، آپ مومن یا پھر اپنے سرتاج محترم کو ادھر بھیجیں، میں ان سے بات کرنے آیا ہوں۔ اس نے بہت مضبوط مگر مہذب لہجے میں جواب دے کر قدرے رخ موڑ لیا۔ مرجان بی بی نے اس کا سرتا پا جائزہ لیا۔ سفید شلوار قمیض میں اس کا مضبوط کڑیل جسم کسی فولادی چٹان کی مانند لگ رہا تھا۔ اس کے چوڑے شانوں پر سفید رنگ کا اضافہ رکھا تھا، فراق پیشانی پر دو سلوٹیں اور آنکھوں میں کچھ ناگواری در آئی تھی، یعنی اسے مردانے میں حویلی کی خواتین کا آنا پسند نہیں آیا تھا۔ جو تم چاہتے ہو وہ قیامت تک نہ ہوگا، مرجان بی بی نے زہر کھند لہجے میں کہا۔ جو میں چاہتا ہوں اور جس کام کا میں ارادہ کرتا ہوں، اسے بیچ میں چھوڑنا میرا شیر کا شیوا نہیں۔ اس طوفان کو دعوت مت دے جسے میں نے روک رکھا ہے۔ اس کے ٹھہرے لہجے میں بڑی مضبوطی اور بے ساختگی تھی۔ مرجان بی بی سلگنے لگی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ امن اور صلح، اس نے دو لفظوں میں بات سمیٹی۔ اتنا احمق سمجھ رکھا تم نے ہمیں، تم لوگوں کی مکاری سے ہم واقف ہیں۔ صلح کے بہانے تم صرف اور صرف محمد کے سر کو اپنے سامنے ہمیشہ کے لیے جھکانا چاہتے ہو۔ مرجان بی بی کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹنے لگی، میرام کے ہونٹوں پر بے نام سی مسکراہٹ چمکنے لگی۔ یہ محض آپ کا خیال ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ محض آپ کی سطحی سوچ کا کمال، اتنی بدگمانی اچھی نہیں، مگر اس کے برعکس بولا تھا۔ ویسے اے بی بی تے پڑی صرف بستو سے آئی ہے، وہ لدا گل منڈا بست کرتا نہیں پیا۔ کسی بھی قسم کی بدمزگی پھیلانا اور پھر محمد عباس کی دوسری بیوی سے تلخ کلامی کر کے بات بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ بہرحال جو منصوبہ تم نے بنایا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، انہوں نے تلخی سے کہا۔ ابھی منصوبہ بنائے کب ہے؟ پلاننگ تو میں اب کروں گا، کیونکہ یہ معاملہ خاصا ٹیڑھا اور اس کے لیے خود کو بھی ٹیڑھا کرنا پڑے گا مجھے۔ وہ دھیمے سے مسکراتا ہوا پلٹ گیا تھا۔ مرجان بی بی غصے سے بھناتی رہ گئی۔ تو تڑفی جا، اگلا کے چلا گیا۔ پشمینہ 1.5 گھنٹہ فون پر مصروف رہی تھی اور مہرماں سوچوں کے تانے بانوں میں الجھ گئی۔ وقت کی کچھ تلخ باتیں، کچھ یادیں ذہن میں تازہ کر رہی تھی۔ مومن نہ جانے کون سا قصہ چھیڑ بیٹھا تھا۔ پشمینہ ہونٹوں پر دبی دبی مسکان لیے مسلسل بول رہی تھی۔ یہ محبت کی سلسلے بھی بہت عجیب ہے۔ مہربان نے چپکے سے آنکھ میں اترنے والی نمی کو آہستگی سے پہنچا۔ اب وہ ایک مرتبہ پھر پشمینہ کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے فون کان سے ہٹایا، پھر مومن کو نہ جانے کیا کہا کہ دوسری طرف سے جلدی خداحافظ کہہ کر فون بند کر دیا گیا۔ پشمینہ بازو میں کشن دو بوچے اس کے قریب آ بیٹھی۔ ابھی تک سوئی نہیں تم؟ پشمینہ نے اس کے ہاتھ سے میگزین پکڑ کر بند کر دیا، پھر نرمی سے اس کے گال میں چٹکی بھر کر بولی، کچھ پوچھ رہی ہوں میں مہرو، کیا گزر چکی ہو؟ کاش گزر ہی جاتی۔ مہربان نے ٹھنڈی آ بھری، پھر نظر اٹھا کر پشمینہ کی طرف دیکھنے لگی۔ کتنے رشتے بنتے تھے اس کے پشمینہ کے ساتھ، وہ اس کی ماموزاد بہن بھی تھی، دوست بھی اور ہونے والی بھابھی بھی۔ یہ مراقبہ کس خوشی میں؟ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرا کر بولی۔ مہرو اتنی چپ چاپ کیوں؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ پشمینہ نے کچھ پریشانی کے عالم میں اس کے بازو کو جھنجھوڑا۔ نائلہ، وہ زیر لب بڑبڑائی، پھر ایسی نگاہوں سے پشمینہ کی طرف دیکھنے لگی جیسے کہہ رہی ہو کہ تم نہیں جانتی۔ مہرو خود کو سنبھالو، مضبوط بنو۔ پشمینہ اس کی شفاف آنکھوں میں پھیلی نمی دیکھ کر پشیمان ہوگی۔ آج اماں بہت خوش تھیں، ان کی ایک مسکراہٹ پر 1000 زندگیاں قربان۔ میری ماں کے صبر اور حوصلے کو دیکھ کر پہاڑوں کے سینے شک ہو جائیں۔ انہیں ارشد ماما اور زینب خالہ کا آخری دیدار بھی نہیں کرنے دیا گیا۔ نانی جان کی وفات ہوئی تب دادی جان زندہ تھی، انہوں نے تب بھی اماں کو جتا دیا کہ اگر بڑی حویلی جانا چاہتی تو پھر واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور میری ماں سارے صدمے دل پر جھیل کر خاموش ہو گئی تھی۔ پھر کبھی ان کے لبوں پر میکے کا ذکر نہیں آیا، اور اب تو بات ہی دوسری ہے۔ ارشد ماما کے قتل کا فیصلہ پنچایت نے کیا تھا اور اس وقت سب کچھ طے ہو چکا تھا۔ خون بہا میں بابا جان خود تمہارا نام لے چکے تھے، پنچایت نے اس فیصلے پر مہر لگا دی تھی، اب وعدہ ایفا کرنے کا وقت آ چکا ہے، تم اس فیصلے سے ناواقف نہیں ہو۔ شعور کی لگامیں تھامتے تمہیں آگاہی دے دی گئی تھی، پھر اس ذہنی توڑ پھوڑ کا شکار کیوں ہو رہی ہو؟ ایک بہن سمجھ کر بتا رہی ہوں۔
میرے ننیال والے کوئی ظالم جلاد نہیں ہے، تمہیں ان کے بارے میں جو کچھ بتایا گا وہ سب جھوٹ پر مبنی ہے، میرے لالا جیسا تو ہمارے خاندان میں کوئی نہیں۔ وہ اپنے ننیال والوں کی فطری محبت سے مغلوب کہہ رہی تھی۔ نہ جانے اسے لمحے بھر میں کیا ہوا تھا کہ وہ تیزی سے اٹھی اور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پشمینہ بھی سرعت سے اس کے پیچھے آئی تھی۔ مہرو یہ کیا پاگل پن ہے؟ پشمینہ نے اس کے آنسوں سے تر چہرے کو اپنی ہتھیلیوں سے پہنچا۔ مجھے سولی پر چڑھانے کے فیصلے کیے جا رہے ہیں اور افسوس اس بات کا کہ میرے سگے بھائی اور ہونے والی بھابھی کو یہ فیصلہ دل و جان سے قبول ہے۔ وہ بدگمانی کی آخری حد تک پہنچ چکی تھی۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ خون بہا میں بیاہی جانے والی بیٹیاں جوتی کی نوک پر رکھی رہتی ہیں؟ تمام عمر ان کو اپنے مقام اور حیثیت کے تعین میں گزر جاتی ہے، نہ ان کے حصے میں عزت آتی ہے نہ محبت۔ عمر بھر اپنا مقام بنانے کی چاہ میں چاندی بالوں میں سجا لینے والی روایتوں کی زنجیر میں جکڑی مجبور و بے بس بیٹیاں کبھی باپ کو بچانے کے لیے ڈھال بنتی تو کبھی بھائی کو۔ شوہر کی رضا اور خوشی کی خاطر خود کو فنا کرنے والی اس بات سے قطعاً ناواقف کے شوہر کے دل میں تو نہیں، البتہ اس کے بستر پر ضرور جگہ مل جاتی ہے۔ مجرم کوئی اور ہوتا ہے، عذاب کسی اور پر اترتے ہیں۔ تم اس قدر بدگمان کیوں ہو رہی ہو؟ پشمینہ نے اسے سوچوں میں گم دیکھ کر جھنجھوڑا۔ مجھے مستقبل کے اندیشے خوفزدہ کرتے ہیں۔ تمہیں شاہ سائیں پر بھروسہ نہیں؟ مجھے نانا سائیں پر مکمل اعتماد ہے، مگر خود پر نہیں، اپنی قسمت کا اعتبار نہیں، وہ بھیگی آواز میں بولے۔ تم بلا وجہ خود کو اذیت دے رہی ہو، پشمینہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ میرے کرب کا اندازہ نہیں ہے تمہیں پشمینہ؟ اس کی آنکھ سے ایک آنسو بے مول سا ہو کر گرا۔ مہرو ایک بات تم دل سے نکال کیوں نہیں دیتی؟ بڑی حویلی والے تمہیں خون بہا میں نہیں لے کر جا رہے، وہ تو بہت دھوم دھام سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے مہرمہ کا ہاتھ دبا کر نرمی سے کہا تو پشمینہ کا ہاتھ جھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ مہرو کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو ادھر۔ پشمینہ نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب بٹھایا۔ تم سمجھتی کیوں نہیں مہرو؟ یہ رشتہ ہم کسی پرانی دشمنی کے سلسلے میں نہیں بلکہ نفرت اور کدورتوں کو ختم کرنے کے لیے صرف اور صرف میرام لالا کے کہنے پر استوار کیا جا رہا ہے۔ لگونا تو آغا سائیں کی سگی نواسی اور اگر ان کے پوتے کی دلہن بن جاتی تو اس میں حرج ہی کیا تھا؟ وہ چٹک کر رہ گئی۔ میرام لالا نے تمہارا نام لیا تھا، پشمینہ ضد چو کر بولی۔ ہاں، صرف اور صرف اس لیے کہ میں محمد عماس کی بیٹی ہوں، اس کے باپ کے قاتل کی بیٹی، اس نے میرا ہی نام لینا تھا۔ آخر میرے باپ کو جھکانا بھی تو ہے۔ وہ پھنکاری۔ اس قہر کے پیچھے کچھ صاف منظر بھی ہے، مگر تم کیوں دیکھو گی؟ تمہیں تو جو کچھ مرجان بی بی دکھائیں گی وہی دیکھو گی نا۔ خدا کے لیے ان کی آنکھوں سے دیکھنا چھوڑ دو مہرو، پشمینہ نے جھنجھلا کر اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ کوئی شخص میری حمایت میں بولتا تو تم لوگ کو برا لگتا ہے، اس نے خفگی سے کہتے ہوئے رخ موڑ لیا۔ نہ جانے تمہاری موٹی عقل میں کوئی بات سماتی کیوں نہیں؟ پشمینہ نے اپنا سر پیٹ لیا۔ میں سب کی چالیں خوب اچھی طرح سمجھ چکی ہوں۔ اس کی سوئی ایک جگہ اٹک چکی تھی، اب کہ پشمینہ نے کچھ چھٹک کر اسے دیکھنا چاہا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہی جو تم میں سے کوئی بھی سننا نہیں چاہتا، مہرمہ چبا چبا کر بولی۔ صاف لفظوں میں بات کرو، پشمینہ کے لہجے میں بدلا کی سنجیدگی تھی۔ اس صلح کے نتیجے میں تم لوگوں کے لیے کم از کم ننیال کے دروازے تو کھل ہی جائیں گے، اس کے بدلے میں چاہے کسی کی پوری زندگی داؤ پر لگ جائے۔ مہرو، تمہاری سوچ اس قدر پست ہے؟ کافی دیر بعد پشمینہ کی صدمے میں ڈوبی آواز ابھری۔ تم میں ہمارے بارے میں اس طرح سے سوچتی ہو؟ میں نے حقیقت بیان کیا ہے، وہ سرد لہجے میں بولی۔ میں اس لیے غصہ نہیں کری، کم از کم اس وقت جو تمہاری زبان چلی ہے وہ کسی اور کی ہے، تم پر مرجان بی بی کا سایہ ہے۔ جب تک یہ سایہ ہٹے گا نا تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، پشمینہ نے تعصب سے کہا۔ میں تو اس بات پر خوش ہوں کہ اس گھر میں کوئی تو ہے جو میرے بارے میں سوچتا ہے، ورنہ یہاں تو سگے بھائی کو 2 منٹ فون پر بات کرنے کی فرصت نہیں۔ وہ کٹیلی آواز میں کہہ کر بال کھولنے کے بعد برش کرنے لگی۔ پشمینہ بغور اس کی طرف دیکھتی رہی۔ تمہیں یہ پتہ ہے کہ بھائی تم سے بات نہیں کرتا؟ یہ نہیں سوچا کہ کیا وجہ، وہ کیوں تم سے بات نہیں کرتا، حالانکہ اسے تم سے بہت محبت ہے؟ محبت؟ ہماری قسمت میں محبت کا، مہرمہ بیزاری سے بولی۔ بدگمانی کا پردہ ہٹا کر دیکھو گے تو بہت سے محبت کرنے والے اور قدر کرنے والے لوگ نظر آئیں گے۔ پشمینہ کی آواز میں تعصب تھا۔ وہ کچھ دیر مزید بیٹھی رہی، پھر ٹھنڈی سانس لیتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کیڑی بلا تو نہیں گل کرتا، سانو تو دس جا۔ شاہ عبد الوہاب اور آغا سبطین شاہ 2 بھائی پہلے ایک ہی حویلی میں رہائش پذیر تھے۔ میرے منہ تے چنڈ بج گئی، بغیرت پھر اٹھ گیا مچھر، کدھر گیا؟ ان کے والد پیر سلطان شاہ احمد آباد کے گدی نشین تھے۔ ان کے والد کی وفات کے بعد دستار شاہ عبد الوہاب کے سر پر رکھی گئی، مگر گدی کے وارث آغا سبطین چھوٹے ہونے کی وجہ سے ٹھہرائے گئے۔ سرگیا جہاں کوئی بٹوارہ پسند نہیں آیا، گھر میں ایک سرد جنگ کا کیا آغاز ہوا۔ حویلیوں کے بٹوارے کی باتیں ہونے لگی۔ کچھ عرصے بعد سرگیا جہاں کے مجبور کرنے پر شاہ عبد الوہاب اپنے والد کی حویلی چھوڑ کر دوسری حویلی میں شفٹ ہو گئے۔ یہ حویلی بڑی حویلی سے رقبے میں چھوٹی تھی، تاہم سرگیا جہاں اپنی منمانی کرنے کے بعد بہت مسرور تھی۔ شاہ عبد الوہاب کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ سب سے بڑی سمر جہاں سباد شاہ پھر سبھیر تھے۔ سرگیا جہاں کی ایک بیوہ بہن بھی ان کے ساتھ رہتی تھی، جن کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کا اکلوتا بیٹا محمد سبھیر سے 3 سال بڑا تھا۔ کافی ذہین اور بے حد پڑھاکو ہونے کی وجہ سے شاہ عبد الوہاب اسے بہت پسند کرتے تھے۔ مرجان ان کی رشتے میں بھانجی لگتی تھی، وہ بھی کافی عرصے سے اسی حویلی میں مقیم تھی۔ آغا سبطین کا ایک بیٹا ارشیر شاہ اور 2 بیٹیاں تھیں، فیضہ اور زینب۔ سمر جہاں کی بات ارشیر سے طے تھی، لیکن اس نے یہ رشتہ توڑ کر اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ یہ ان دونوں کی بات تھی جب محمد نے پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا۔ شاہ سائیں نے محمد کی کامیابی کی خوشی میں بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ بہت عرصے بعد اس دعوت میں صرف بھانجے کی خوشی کی خاطر سرگیا جہاں نے آغا سبطین کی فیملی کو بھی انوائٹ کیا۔
ان کا بیٹا ارشیر اپنی بیوی اور 2 بیٹے میرام اور محب کے ساتھ ابراڈ میں رہائش پذیر تھا۔ اس دعوت میں پہلی مرتبہ محمد نے زینب کو دیکھا اور پھر اس کا اسیر ہو گیا۔ وہ اسے پہلی نظر میں بہت اچھی اور اپنی سی لگی۔ انہی دنوں شاہ سائی نے اپنے بیٹے سوات کے لیے اپنی بھتیجی فیضہ کو مانگ لیا۔ اگرچہ سریہ جہاں ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی، مگر بہت سے معاملوں میں بے اختیار تھی۔ دونوں حویلیوں میں شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ محمد ان دنوں زمینوں پر مصروف ہو چکا تھا اور اس نے شاہ سائی کی ساری ذمہ داری خود بخود اپنے کندھوں پر اٹھا لی تھی۔ سبات شاہ اپنی جاب کے سلسلے میں کراچی میں مقیم تھے، جبکہ سبیر تو بہت لاپرواہ تھا۔ کبھی موڈ ہوتا تو ڈیرے کا چکر لگا لیتا، زیادہ اس کا وقت بڑی حویلی میں گزرتا تھا۔ شہر سے آنے کے بعد وہ سیدھا بڑی حویلی چلا جاتا۔ سریہ جہاں کو خبر ہوئی تو انہوں نے سبیر کے خوب لتے لیے۔ اس جھاڑ جھپاڑ کا یہ اثر ہوا کہ پہلے بتا کر جاتا تھا، بغیر بتائے چلا جاتا۔ کافی عرصے تک سریہ جہاں یہی سمجھتی رہی کہ سبیر نے اپنے چاچا کی حویلی میں جانا چھوڑ دیا، مگر ایک روز انہیں سبیر کے معمول کی خبر کسی اور ذرائع سے مل گئی تھی۔ وہ اس میں معمول شہر سے سیدھا ادھر ہی کیا تھا۔ واپسی پر جب گھر آیا تو ماں کے تیور دیکھ کر قد بڑھا گیا۔ کالج میں اس کا آخری سال تھا۔ ان دنوں وہ چھٹیاں گزارنے گاؤں آیا ہوا تھا، مگر اب اس سے اندازہ ہو چکا تھا کہ اماں چھٹیوں کی خوشی اور فراغت کے مزے کو کرکرا کر کے رہیں گی۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ اماں جلال میں آ چکی تھی۔ سبیر نے گہری سانس کھینچی اور بولا، اماں فیضہ سے ملنے چلا گیا تھا۔ سبیر کو جھوٹ بولنا مناسب نہیں لگا، مگر یہ سچ اس کے گلے پڑنے والا تھا۔ اسے خبر ہوتی تو کبھی کچھ جھوٹ کی ملاوٹ کر لیتا۔ بکواس مت کرو، اماں نے آگ بگولا ہو کر اسے جھڑک دیا۔ وہ ایک دم لب بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ فیضہ کے بہانے کس کا دیدار کرنے چاہتے ہو؟ ان کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ سبیر اس کی طرح لب بھینچے رخ موڑے کھڑا رہا۔ احمق سمجھ رکھا تم نے ہمیں؟ کیا میں جانتی نہیں تم باپ بیٹا کون سی کھچڑی پکا رہے ہو؟ مگر ایک بات سن لو، بڑی حویلی سے فیضہ کے علاوہ کوئی اور لڑکی دلہن بن کر نہیں آئے گی۔ میں بمشکل اسے قبول کر لوں، یہی بات ہے۔ کجا کہ اس کی دوسری بہن زینب۔ ان کے لبوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ اماں آپ کس لہجے میں بات کر رہی ہیں؟ سبیر نے ناگواری سے ٹوکنا چاہا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بات اس حد تک کھل جائے گی۔ اپنی عمر دیکھو اور حرکتوں پر نظر کرو۔ عشق و عاشقی کے لیے بتھیرا وقت پڑا۔ ان بہنوں کو تو مردوں کو لبھانے کی عادت ماں سے وراثت میں ملی ہے۔ انہوں نے ہاتھ نچا کر کہا، یوں کہ کلائی میں پڑے موٹے موٹے کڑے بجنے لگے تھے۔ اماں کچھ کہنے سے پہلے یہ سوچ لیجیے کہ وہ ہماری عزت ہے۔ ان کے بارے میں ایسی گھٹیا گفتگو آپ کو زیب نہیں دیتی۔ سبیر کے لہجے میں ناگواری طرح ہے۔ ماں کے بھی یہی لچھن تھے۔ اب بیٹیاں بھی ماں کے نقش قدم پر چل رہی ہیں۔ وہ نفرت کی انتہا پر پہنچ چکی تھی۔ اماں، سبیر کچھ سخت بولتے بولتے رک گیا۔ ہاں بول، کیا کہنا چاہتا ہے؟ کون سی صفائی پیش کرے گا؟ میں خوب جانتی ہوں کہ ذہن میں تم پر ڈورے ڈال رکھے ہیں۔ اب ماں کی باتیں سیلی لگیں گی۔ انہوں نے چبا چبا کر کہا، محبت کرتا ہوں میں زینب سے، اور شادی بھی اسی سے کروں گا، چاہے زمین اپنے مرکز سے ہٹ جائے۔ کوئی میرے ارادوں کو توڑنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ سبیر کے لہجے میں چٹانوں کی سختی تھی۔ وہ ارشیر کی بہن ہے جس نے تمہاری بہن کو ٹھکرا دیا تھا۔ اماں کے لہجے میں پھنکار تھی۔ فیضہ بھی ارشیر کی بہن ہے، اس نے جتا کر کہا۔ وہ معاملہ دوسرا ہے۔ معاملہ یہی ہے، بس شاہ سائی کا فیصلہ بدلنے کی جرات کسی میں نہیں، مگر یاد رکھیں ہمارے لیے جو بھی فیصلہ شاہ سائی کریں گے وہ ہمیں دل و جان سے منظور ہوگا۔ اس نے بات کے اختتام پر ماں کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر تیز قدموں سے چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ محمد کہاں جا رہے ہو؟ باغ میں ٹہلتی سمر نے راہداری سے گزرتے محمد کو باہر کی طرف جاتے دیکھ کر روکا۔ شہر، وہ مختصر بول کے قمیض کی جیب میں سے گاڑی کی چابیاں نکالنے لگا۔ سمر یکتک اسے دیکھتی رہی۔ اس کی شخصیت میں کچھ ایسا ضرور تھا جو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ جو چپکے اپنے خالہ زاد کے عشق میں مبتلا ہو چکی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی عمر میں اس سے کئی سال چھوٹا ہے۔ ذہین، ذمہ دار، بہت ہی شاندار سا، کس قدر اپنا دل کے قریب رکھتا تھا۔ اس کی ہر رات محمد کی یاد سے اور اس کے خیال سے آباد تھی، اور دل تو آباد اس کی محبت کی خوشبو سے تھا۔ اس کا اصول مشکل بھی نہ تھا، بس اماں تک بات ہی تو پہنچانی تھی، مگر فطری سی جھجک آڑے آ جاتی۔ شاہوں کی بیٹی اتنی بے باک تو ہرگز نہیں تھی جو اپنے منہ سے اظہار عشق کر لیتی، مگر خوابوں پر تو کسی کا پیرا نہیں۔ آپ کو کچھ منگوانا ہے شہر سے؟ وہ مؤدب سا پوچھنے لگا۔ ہاں، سمر چونک کر سوچوں کو جھٹکتے ہوئے بولی۔ مجھے لسٹ بنا کر دے دیں، واپسی پر لیتا ہوں گا۔ اب وہ جھک کر گاڑی کے ٹائر چیک کر رہا تھا۔ سمر نے لڑکی کو آواز دے کر بلایا، دراز میں ایک ڈائری رکھی ہے، بھاگ کے اٹھا لا۔ کچھ دیر بعد سمر نے ایک ڈائری میں لسٹ محمد کی طرف پڑھا دی۔ آپ تو بہت سادگی میں رہتی ہیں، پھر یہ سب چیزیں کس کے لیے؟ وہ غیر ارادی طور پر لسٹ پر نظر دوڑا کر پوچھنے لگا۔ عید قریب آ رہی ہے نا، تو میں نے سوچا زینب کو کچھ گفٹس بھجوا دوں۔ فیضہ کو بھی میری طرح ایسی چیزوں کا شوق نہیں، مگر زینب کو سجنا سنورنا اچھا لگتا ہے۔ سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے آغا سائی کی بہت لاڈلی ہے، ہمارے سبیر کی طرح۔ سمر نے ذرا مفصل جواب دیا۔ وہ اسے اپنے پاس رو کے رکھنا چاہتی تھی، مگر یہ نہیں جانتی تھی وہ تو کسی اور کا اسیر تھا۔ اللہ، اچھا، یہ بھی زینب نو پسند کردا، سبیر بھی پسند کردا، صحیح۔ زینب فورتھر میں؟ وہ جان بوجھ کر سرسی سا پوچھنے لگا تاکہ سمر کو شک نہ گزرے۔ ہاں، سمر جہاں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ مزید بولی، زینب شاید آگے پڑھنا نہیں چاہ رہی۔ کیوں؟ محمد بے ارادہ ہی بول گیا۔ وہ تو آغا سائی کی خواہش پر BA کر رہی ہے، ورنہ اسے بھی فیضہ کی طرح پڑھنے کا کچھ خاص شوق نہیں۔ سمر جانتی تھی محمد کو پڑھے لکھے ذہین لوگ بہت پسند ہے، خود وہ بھی 8 جماعتوں سے آگے نہیں پڑھ سکی تھی۔ ہاں، بات ساری لگن کی ہوتی ہے، محمد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ زینب تو اسے دل و جان سے قبول تھی، چاہے وہ ان پڑھی کیوں نہ ہوتی۔ یہ محبت کے معاملے تھے، یہ جنون کے قصے تھے، یہ وہ چاہ تھی جو چپکے دل کو سلگا رہی تھی۔ کون جانے دلوں کے درد، کون جانے محبتوں کے دکھ، کون جانے جدائیوں کے خوف۔ تمہاری واپسی کب ہوگی شہر سے؟
समर ने इसे सोचों में गुम देखकर कदर झंझला कर कहा। इसे यूँ महसूस हो रहा था गोया महमद ज़हनी तौर पर कहीं और है। शाम तक आ जाऊँगा। इसके लहजे में एहतराम का रंग वाज़ेह तो समझ जहाँ तो एहतराम की बजाय कुछ और रंगों की ख्वाहिशमंद थी। ज़रा जल्दी आने की कोशिश करना, मुझे बड़ी हवेली जाना और सबीर को तो अम्मा माँ जाने नहीं देंगी। ठीक है, मैं दोपहर 3 बजे तक आ जाऊँगा। इसे लगा मन की मुराद भर आई है। वो अपने चेहरे पर बेसाख्ता चमकने वाली खुशी को छुपाकर सूरज से आगे बढ़ गया, जबकि समर जहाँ इसकी पुश्त को न जाने कब तक देखती रही। अम्मा को बगीचे में आते देखकर वो संभल गई थी। सूरज सवा नेज़े पर पहुँच गया। और तुझे जून की गर्मी खाने का शौक क्यों चढ़ गया? समर चल अंदर, AC चलाकर बैठ। लू लग गई तो बिस्तर की होकर रह जाएगी। माँ सद के अंदर चल। इन दिनों अम्मा को इस पर टूट कर प्यार आ रहा था। बहुत ज़्यादा समर का ख्याल रखने लगी थी। अपने भाइयों की तरह बहुत खूबसूरत नहीं थी। समर को याद था जब अर्शे ने बचपन की मंगनी को ख़त्म किया तो सबसे ज़्यादा सबीर ने टेंशन ली थी। वो कई दिन मुस्तरब सा फिरता रहा। वो समर को गोद में सरक कर रोता था। अर्शे ने इसकी बहन को ठुकरा दिया था। इनकी इज्जत को दो कौड़ी का कर दिया। उस तौहीन ने सबीर की रूह ज़ख्मी कर दी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो संभलने लगा, मगर समर की बढ़ती उम्र और आँख की लकीरें जब वाज़ेह होने लगी तो एक मरतबा फिर सबीर को अपने नुकसान रह कर याद आने लगे। फिर इन्हीं दिनों अर्शेर की खबर हवेली में गूंजने लगी। वो अपने 2 बेटे और बीवी मलीहा के हमरा वापस आ गया था। बतौर ख़ास सबीर और सबात से मिलने आया था। ये दोनों मुस्तकिल में अर्शेर की बहनोई थे। मुस्तकबिल में अर्शेर की बहनोई थे। सब दोहरी रिश्तेदारी थी। समर आपा कहाँ गुम हो? ज़रा ये सूट तो देखो, मैंने कितना अच्छा काम बनाया इसके ऊपर। मरजान बीबी न जाने कहाँ से इसकी सोचों के तसलसल को तोड़ने के लिए पहुँच गई थी। समर ने बेख्याली में कमीज़ हाथ में पकड़ ली। खूबसूरत बनाई है ना? मरजान बीबी के सुर्खों सफ़ेद चेहरे पर जोश और खुशी के रंग थे। अच्छी है। आप तो पता नहीं क्या सोचती रहती हैं हर वक्त। मरजान बीबी को इतनी तारीफ हजम नहीं हुई। तुम क्या जानो? इसका अंदाज़ अब भी खोया खोया सा था। हाँ, ये आपकी उम्र का तकाजा है। आप 35 साल की हो चुकी हैं आपा। बड़ी कड़ी हकीकत बहुत सफाकी के साथ समर के मुंह पर मार गई। समर पल भर के लिए शशतो रह गई। वो बेख्याली में उठी। उसका रुख सीढ़ियों की तरफ था। अपने कमरे में पहुंचकर इसने दरवाज़ा लॉक किया। दीवार पर नस्ब आईने की तरफ बढ़ के वो खुद को बगौर देखना चाहती थी। और ये आईना वाकई सच कह रहा था। इसने आईने में उभरती अपनी शबी को देखा और ज़ेरे लब बड़बड़ाई। इसे 9 साल पहले के कुछ मंजर याद आने लगे। इसने अपने हाथों से ज़िंदगी की बहुत सारी खुशियाँ खुद खो दी थी, सिर्फ़ और सिर्फ इस मोहब्बत की खातिर जो उसे न जाने कब से नासूर बनी चाट रही थी। रखी के हाथ इसने अर्शेर को क्या पैगाम भिजवाया था, इसे सब कुछ पूरी जुजियात के साथ याद था। 2 लफ्ज़ों की इस तहरीर ने अर्शेर की गैरत पर क्या ताज़ियाना मारा था। अच्छा, अब बीबी ने पैगाम पे जैसे कि मैंने तेरा ब्याह करना था, गंदा वो बन गया। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। वजह मैं बताना नहीं चाहती। वजह जान कर करो भाई क्या, बस यूँ समझ लो हमारे सितारे नहीं मिलते। वैसे भी तुम बहुत आला तरीन याफ्ता हो, तुम्हें तुम्हारे जोड़ की मिल जाएगी। अर्शे ने इस तहरीर को पढ़ने के बाद वाकई किसी भी किस्म की वजाहत तलब नहीं की थी। रखी ने बहुत सी हकीकतों से पर्दा हटा दिया था। समर बीबी का दिमाग चल गया साईं। अपने खालाजाद महमद साईं से बकवास मत करो, वो लब भेज कर चीखा। मैं तो आपको वो कुछ और भी बताना चाहती थी, मगर अर्शे ने इसे झिड़क कर खामोश करवा दी। रखी मन में ना कर गई। और फिर सबने देखा कि दोनों हवेली में कैसे भौंचाल आ गया। अर्शे ने इस नाम ने हाथ बंधन को तोड़कर अपने बुजुर्गों को खुद से खफा कर दिया। वो करता भी क्या, इसकी कहरत एक बटी हुई सोच वाली औरत को कबूल करने और अपनाने के लिए तैयार न थी। सो इसने माँ बाप की खफकी की परवाह न करते वापस जाने का इरादा कर लिया। वहीं इसकी मुलाकात में लिया से हुई और फिर जल्दी इन्होंने शादी कर ली। इधर हवेली वाले जान गए थे कि शायद यही लड़की थी जिसकी वजह से अर्शे ने ख़ानदान से बगावत की थी। आज समर जहाँ को अंदाज़ा होकर कि सारे खसारे इसी की झोली में आन पड़े हैं। दौर फिटे मुँह तेरे थे बीबी। बड़ी हवेली से आने वाले पैगाम ने एक पद पर फिर सुरैया जहाँ को मुताविश कर दिया। सब्तैन शाह फैज़ा को रुखसती करना चाहते थे, मगर इधर सुरैया जहाँ की ख्वाहिश थी कि पहले समर को इस घर से रुखसत किया जाए। बेटी की बढ़ती उम्र के एहसास ने इन्हें हौला कर रख दिया था। और फिर सबीर की ज़ैनब में बढ़ती दिलचस्पी ने इन्हें और भी परेशान कर दिया था। शाह साईं मुरीदों से फारिग होकर अंदरूनी हिस्से की तरफ आए तो सुरैया जहाँ को बेचैनी से टहलता पाकर हैरान रह गए। अच्छा, वो आप आ गए। मैं भी पैगाम भेजकर आपको बुलवाने वाली थी, इन्होंने सोफे की तरफ बढ़ते हुए कहा। खैरियत? शाह साईं की आंखों में तफक्कुर था। जब बेटियां 30 से ऊपर होने लगे तो खैरियत नहीं पूछा करते, सुरैया जहाँ ने नम आवाज़ में कहा। आपके भतीजे ने मेरी बेटी को ठुकरा कर इस पर ज़िंदगी के दरवाजे बंद कर दिए। सुरैया जहाँ की आवाज़ में बला की काट थी। शाह साईं कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश रह गई। किस कदर शानदार था इनका भतीजा, मगर समर के नसीब में नहीं था। अब क्या सोचा तुमने? बहुत देर बाद इन्होंने खामोशी को तोड़ा। अब मैं देर नहीं करना चाहती, इसीलिए आपको बुलवाया। मैंने सोचा कि वो आहिस्ता आवाज़ में इनके कान के करीब झुक कर के आई थी। शाह साईं की आंखों में पहले उलझन फिर परेशानी छलकने लगी। ये कैसे मुमकिन है? क्यों मुमकिन है? आप रजामंदी दें, बाकी का मामला मुझ पर छोड़ दें। सुरैया जहाँ ने अंदरूनी खुशी छुपा कर कहा। महमद मान जाएगा कि ये इसके साथ ज्यादती नहीं? वो संजीदगी से कह रहे थे। कैसी ज्यादती? सैयद अब्दुल वहाब का दामाद बनेगा, ये तो इसकी खुशबख्ती है। इन्होंने तो फ़ख्र से कहा। आम हालात में तो शायद शाह साईं को मनाना मुश्किल था, मगर अब फैज़ा की वजह से भी इन्हें मान जाना पड़ा, क्योंकि सुरैया जहाँ समर की शादी से पहले फैज़ा को इस घर में लाने के लिए तैयार न थी। इधर सिप्तान शाह बेटी को जल्द से जल्द रुखसत करना चाहते थे। फिर भी तुम महमद के साथ ज़बरदस्ती मत करना, पहले इससे पूछ लो। अगर वो दिल से रजामंद हुआ तो ठीक है, वरना जो समर के नसीब। इन्होंने ठंडी आ भरी। वो क्यों नहीं मानेगा? करोड़ों की जायदाद समर के नाम है। इस हवेली में बराबर का हिस्सा हमारी बेटी का, तो बिन महमद को और क्या चाहिए? बेनामो निशान नशई बाप का बेटा हमारी बेटी की बहुत कदर करेगा। वो मुकम्मल प्लानिंग कर चुकी थी, सिर्फ शाह साईं से इजाज़त दरकार थी। सो इन्हें रजामंद देखकर वो मसरूर हो गए।
اپنے جان سے پیارے بھانجے کی بیٹی کے ساتھ وسیع و عریض جائیداد اور جاگیریں سونپنے کا خواب تو وہ بہت پہلے سے انہوں نے دیکھ رکھا تھا۔ اب تکمیل کے مراحل طے کرنے تھے۔ بی وہ کو پوچھتے لیا ہوتے حالے کسی ہور دے پیچھے مریا بٹیا پیا۔ انہیں یقین تھا محمد انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اب وہ ایک ایڈا بھی اوور کانفیڈنس چنگا نہیں ہوتا۔ اب وہ ایک لمحے کی دیر بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی رات انہوں نے محمد سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جو ہی انہوں نے اپنے تئیں کی خوشخبری محمد کو سنائی، وہ چند پل کے لیے بالکل گمسم رہ گیا۔ اس کے چہرے پر کئی سائے آتے جاتے رہے اور بہت دیر بعد کچھ کہنے کے قابل ہو سکا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں خالہ اماں؟ تیری خوش نصیبی کا اعلان کرنے والی ہوں۔ میری اور تیری بد نصیب ماں کی یہی خواہش تھی۔ میں تمہیں اس حویلی اور شاہوں کی جائیداد کا وارث بنانا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی پیشانی چوم کر دل سے بولی۔ مگر خالہ اماں ایسا کس طرح ممکن ہے؟ سمر مجھ سے بڑی ہیں، میں ان کی بڑی بہنوں کی طرح عزت کرتا ہوں۔ متحور سا ثریا جہاں کو دیکھتا رہا۔ خوش نصیبی دروازے پر دستک دے تو آگے بڑھ کر کواڑ کھول دیتے ہیں۔ احمق مت بن۔ آج تک میں تیرے انتظار میں ابھی تک سمر کو اس دہلیز پر بٹھائے ہوئے ہوں۔ میں چاہتی تو پڑھ لے، اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، اس جاگیر کو سنبھالنے کے قابل ہو جائے۔ میں نے تیری خاطر اپنی کوکھ سے جنم لینے والی بیٹی پر بہت ظلم کیا، اب تو نے میرا مان رکھنا ہے۔ دیکھ شاہ سائیں کے سامنے مجھے شرمندہ مت کرنا۔ انہوں نے بے تحاشا روتے اپنی چادر اتار کر محمد کے قدموں میں رکھ دی۔ خالہ اماں کیا کریں آپ؟ ایموشنل بلیک میلنگ چنگی ہے۔ وہ لرزیدہ آواز میں چادر اٹھا کر ان کے سر پر پھیلانے لگا۔ بتا کیا جواب ہے تیرا؟ انہوں نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ محمد کی آنکھ سے ایک آنسو گر کر قالین میں کہیں جذب ہو گئے۔ اس نے دو زانوں بیٹھ کر اپنے ہاتھ خالہ اماں کے گھٹنوں پر رکھ دیے۔ اس طرح میرا امتحان مت لے خالہ اماں۔ اتوار کی شام کو نکاح ہے۔ وہ سنی انسنی کر کے اپنا حکم سنا رہی تھی۔ خالہ اماں ایک مرتبہ پھر سوچ لیں۔ اس کا دل کو رلا رہا تھا، محبت کی کونپلیں بھی پھوٹی تھی کہ کس پہ دردی سے انہیں نوچ دیا گیا۔ اس کے تصور میں زینب کا چہرہ تھا، اس چہرے سے محمد عباس نے عشق کیا تھا۔ مجھے خود کو ایک سمجھوتا بھری زندگی گزارنے کے لیے تیار کر لینا چاہیے۔ وہ تھکے تھکے قدم اٹھاتا حویلی سے بہت دور چلا گیا۔ حویلی میں سمر جہاں محمد عباس کے نکاح کا اعلان کر دیا گیا۔ مرجان بی بی نے سنا اور دل تھام کر رہ گئی۔ صدا کی بختاور سمر جہاں اور ہم ہیں تم لوگوں کے ٹکڑوں پر پلنے والے بے زبان لوگ۔ ہمیں جب چاہو اپنے مطلب کے لیے استعمال کر لو۔ آخر جو رزق تم لوگوں کا ہمارے حلق میں اترا، اس کا حق بھی تو ادا کرنا ہے۔ اچھا ایک تو اتنے گھومن کہڑیاں بڑیاں مرجان بی بی پسند کر دی سی محمد نوں۔ وہ نفرت بھرے لہجے میں زیر لبڑ بڑھا رہی تھی۔ اس کے دل نے تو بھی چپکے سے محمد عباس کی تمنا کی تھی۔ آج کسی اور کا تکیہ آنسوں سے بھیگ رہا تھا۔ اگلی صبح مرجان بی بی اپنی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر پھیکی سی ہنسی۔ سمر جہاں کو دو جہاں کی خوشیاں مل گئی۔ جمعے کو نکاح کی رسم ادا کر دی گئی۔ عرصے پر دونوں کے نکاح کی خبر بجلی بن کر گری۔ محمد سے اس کی نفرت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ محمد آج تک نہیں سمجھ سکا کہ بڑی حویلی والے اسے اتنی نفرت کرتے کیوں ہیں۔ عرشیر سے جب بھی کبھی ملاقات ہوتی وہ اسے لفظوں کے تیروں سے چھلنی کر دیتا۔ محض وراثت میں حصہ لینے کے لیے تم نے اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے شادی کر لی۔ ان کی شادی کے کچھ عرصہ بعد سباد اور فیضہ کی شادی بھی ہوگی۔ سمجھ جہاں کہ ہاں پہلا بیٹا ہوا تو پورے 3 دن تک دیگیں پکتی رہی۔ ادھر فیضہ کی شادی کے 6 سال بعد پشمینہ اور پھر لگونا پیدا ہوئی۔ انہی دنوں ایک ایکسیڈنٹ میں سباد کا انتقال ہو گیا۔ حویلی کے رنگ جانے کیوں آہستہ آہستہ مدھم ہو کر اڑ رہے تھے۔ فیضہ کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گم ہونے لگی اور سمر جہاں کی آنکھوں کی چمک بجھ کر رہ گئی۔ مومن کے بعد مہرمہ کی پیدائش پر کچھ پیچیدگی ہو جانے کی وجہ سے سباد کے صرف 3 ماہ بعد سمر جہاں بھی آنکھیں موند گئی تھی۔ حویلی کے در و دیوار پر اداسیوں نے ڈیرا جما لیا تھا۔ ثریا جہاں 2 جوان بچوں کی اچانک موت پر انڈر سے ٹوٹ کے رہ گئی۔ شاہ سائیں کے شانے جھک گئے تھے۔ اتنی بڑی حویلی میں ثریا جہاں بلائی پھرتی۔ ان کے سارے کسبل نکل چکے تھے مگر ابھی کچھ اور امتحانات باقی تھے۔ بعض دفعہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال بھی دل سے سکون و خوشی کو مٹا دیتا ہے۔ کچھ یہی حال ثریا جہاں کا تھا۔ بیٹی کی خوشیوں کو قائم دائم رکھنے کے لیے انہوں نے محمد کے دل کو اجاڑ دیا تھا۔ اب سبیر کو کم از کم اس کی خوشی سے محروم کرنا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے بڑی چاہ سے زینب کا رشتہ مانگا مگر محمد نے بڑی شدت سے مخالفت کی تھی۔ اس خطے میں کیا لڑکیاں ختم ہو گئی سبیر کے لیے؟ مگر محمد پتر یہ سبیر کی خواہش ہے۔ ثریا جہاں نے نرمی سے کہا۔ آپ نے کب سے دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا؟ اس کے لہجے میں بلا کی کاٹ تھی۔ وہ تیز قدموں سے نکل گیا۔ ثریا جہاں سوچوں میں گم بیٹھی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ تم بابا جان سے کب بات کرو گے سبیر؟ اب کیا مسئلہ ہے؟ ہر روز کوئی نہ کوئی نیا بہانہ نیا چھوٹ تیار کر کے لے آ دو، زینب نے ناراضی سے کہا۔ ابھی تو سمر آپا کا غم تازہ ہے۔ لالا کی قبر کی مٹی تک نہیں سوکھی اور میں کیسے شادی کی بات چھیڑ دوں؟ تم بھی کمال کرتی ہو، سبیر نے ناراضی سے کہا۔ سمر آپا کے غم کی بات تم نے خوب کہی ہے۔ تائی جی نے مرجان بی بی سے محمد بھائی کا نکاح کر دیا، ابھی تو ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ زینب نے رنجیدگی سے کہتے ہوئے باڑ میں ایک پیلا پھول توڑ کر ہتھیلی پر رکھ لیا۔ مجبوری تھی، اماں بھی کیا کرتی؟ اس عمر میں مومن اور ننھی سی مہرمہ کی ساری ذمہ داری ان پر ہی آ پڑی تھی۔ چھوٹے بچوں کو بھلا کون سنبھالتا؟ ان کی 100 ضروریات تھی۔ پھر مرجان بی بی پہلے بھی انہیں بہت خوش اسلوبی سے سنبھال لی تھی، سو اماں کا فیصلہ تو بہتر ہی رہا۔ مہرمہ تو مرجان بی بی سے خوب مانوس ہو چکی ہے۔ محمد بھائی کے اکھڑے اکھڑے رویوں کے باوجود کبھی بی بی مرجان کی پیشانی پر سلوٹ نہیں آئی۔ سبیر کے لہجے میں اداسی تھی۔ تمہاری بات اپنی جگہ ٹھیک ہے سبیر، مگر لالا اب میری شادی کر دینا چاہتے ہیں۔ رات کو بھی اسی سلسلے میں بابا جان سے بات کرتے کیونکہ لالا اور بھابھی نے جلدی ابراڈ واپس چلے جانا ہے اور میری ذمہ داری سے فارغ ہونا چاہتے ہیں۔ زینب جھنجھلا کر بولی۔ تمہارے لالا نے میرا ایک قرض چکانا ہے زینب، انہیں کہنا بھی ابراڈ جانے کا خیال دل سے نکال دے۔ کون سا قرض؟ زینب ٹھٹکی۔ ایک قرض ہے ان پر میرا۔
شاید وہ تو بھول بھی چکے ہوں گے۔ وہ دور کہیں کھلاؤ میں دیکھ رہا تھا۔ ہیں کتنے تو پینڈا بدلا دن نا۔ میں تمہاری بات سمجھی نہیں، اس نے حیرانی سے کہا۔ سمجھ جاؤ کہ بہت جلد، سبیر نے پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائی تھی۔ نہ جانے کبھی کبھی تمہیں کیا ہو جاتا ہے سبیر، زینب الجھی۔ ماضی کی ہوا پرانے زخموں کو دھیر دیتی ہے، اس کے لہجے میں ٹوٹے کانچ کی چٹک رہے تھے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ جاب کا کیا بنا؟ زینب نے بیزار ہو کر موضوع بدل دیا۔ ایک دو آفرز ہیں مگر میں نے بھی سوچا نہیں جاب کے متعلق۔ کیوں؟ اس کی آنکھوں میں حیرانی در آئی۔ میں بھی کچھ عرصے تک اپنے ارد گرد کی دنیا کو جی بھر کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور پتہ ہے تمہیں زینب کہ میری دنیا کون سی ہے؟ وہ ایک دم اس کی طرف پلٹ کر بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ بتاؤ تو پتہ چلے نا۔ وہ نگاہ چڑھا کر پھر سے پھولوں کی کنج کی طرف متوجہ ہوگی۔ کچھ فاصلے پر جھیل کی ٹھنڈے میٹھے پانی میں گرمی کی شدت سے نڈھالنے چڑیاں منہ مار رہی تھی۔ میری دنیا صرف تم ہو میں زینب، میں نے تم سے اوائل عمری میں محبت کی ہے۔ میری زندگی میں میرے دل میں صرف تم ہی تم ہو۔ جب میں مروں گا تب بھی میرے دل میں صرف تمہارا یہ احساس اور خیال ہوگا۔ کبھی میرے دل اور میری محبت سے بدگمان مت ہونا۔ اور میرا اور تمہارا روح کا تعلق ہے۔ کیا تمہیں نہیں لگتا زینب کہ آپ اور محمد بھائی کی شادی بے جوڑ تھی؟ نہ ان کے ذہن میں ملے تھے نہ دل، اور میں جانتا ہوں یہ مجبوری کا بندھن کیوں باندھا گیا۔ وہ بھیگی آواز میں خود کلامی کر رہا تھا، یوں کہ کچھ فاصلے پر موجود زینب اس کی کچھ بات ہی سمجھ سکی تھی۔ تم میرے لالا کے ساتھ بزنس کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ ان دنوں ایک اور فیکٹری لگانے کا سوچ رہے، تم پارٹنرشپ کر لو، کچھ عرصے تک تمہیں خوب تجربہ ہو جائے گا، پھر بھلے اپنا بزنس الگ کر لینا۔ زینب نے ایک بہترین مشورہ دیا۔ سبیر نے ایسے بے خیالی سے سر ہلا دیا۔ میں تو کبھی زمینوں پر تیار فصل دیکھنے نہیں گیا، تم فیکٹری کی بات کر رہی ہو؟ وہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے مسکرایا۔ سب ذمہ داریاں محمد بھائی کے کندھوں پر ڈال رکھی ہیں، کبھی تم بھی ان کا احساس کر لیا کرو۔ زینب نے خفگی سے کہا۔ میں اس معاملے میں نااہل ہوں۔ سبیر نے زینب کا ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر بٹھا اور اس کے کان کے قریب جھولتی ہوئی لٹ کو ہٹاتے ہوئے بولا۔ مجھ جیسے بے روزگار سے شادی کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ حویلی کی راجدھانی۔ زینب مسکرائی۔ حویلی میں تو اب بھی راج کر رہی ہو؟ سبیر نے حیرانی سے کہا۔ میں تمہاری حویلی میں راج کرنا چاہتی ہوں، تائیمہ جیسا لباس زیبتن کروں گی، یہ کلائیوں میں موٹے موٹے کڑے کھٹکیں گے، پیروں میں پاس زیبیں بجیں گی، انہی کی طرح سب پر میرا روب ہوگا۔ مزے سے بولی۔ اماں فیضہ بڑی ہیں، روب تو انہی کا ہوگا سب پر، اور انہی کے فیصلے کو اہمیت دی جائے گی۔ اماں فیضہ نے کب کسی پر روب جمایا؟ ان کو تو آواز ہی اتنی نرم ہے، میں ان کے حصے کا روب سب پر جماؤں گی۔ خام کا لوگوں کی بد دعائیں اکٹھی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سبیر نے اسے فوراً ٹوکا۔ دعائیں بھی بہت ہیں میرے پاس، اب اٹھو، مغرب کی اذان ہونے والی ہے، کیا دعا مانگو گی؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بے ساختہ مسکرایا۔ منہ دھو رکھو، تمہارے حصول کے لیے نہیں ہے۔ زینب نے لاپرواہی سے کہا۔ کیوں؟ تم تو آلریڈی میرے ہو۔ اتنا بھروسہ ہے مجھ پر؟ سبیر کے قدموں کی رفتار سست ہونے لگی۔ ہاں، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ اور اگر کبھی یہ بھروسہ ٹوٹ جائے تو؟ وہ کچھ گمسم سا بول رہا تھا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ زینب کی آنکھوں میں کیسا یقین تھا۔ سبیر کا دل کہیں پاتال میں گرنے لگا۔ میں لگا سبیر صاحب نے کچھ اول مارنی ہے۔ فرض کرو میں بدل جاؤں، وقت بدل جائے، کچھ ایسا ہو جائے تو تمہاری توقع کے بالکل برعکس ہو، پھر کیا کرو گے؟ وقت بدل سکتا ہے، حالات بدل سکتے ہیں، مگر تم کیوں بدلو گے؟ اس نے لہجے میں خفگی سمو کر قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ ایک وعدہ کیا تھا خود سے آپا، اب مجھے لگتا ہے بدلہ چکانے کا وقت قریب آ رہا ہے، اور اب میں سوچتا ہوں کہ زندہ رہ کر بھلا کیا کروں گا؟ کیا کوئی دل کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ اور ارشد شاہ نے آپ کو ٹھکرا دیا۔ آپ کا مجرم اپنی زندگی کی رنگینی میں مگن، اور آپ شہر خاموشہ میں گہری نیند سو رہی ہیں۔ ابھی تو آپ کو جینا تھا آپا، مومن اور مہرمہ کی خوشیاں دیکھنا تھی، ان کے لاڈ اٹھانے تھے، آپ نے اتنی جلدی کیوں ہم سے رخ موڑ لیا آپا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرے تھے۔ دیکھیں میں کیا نہیں بدلا لینا انہیں دے پینڈ دے تھرو لاکھ لعنت پھر تیرے نہ چنگا پھر محمد آ۔ زینب کی قسمت کا فیصلہ تو ہو چکا تھا، ایک اور دل درد سے آشنائی پانے والا تھا، ایک اور آنکھ سے نیند روٹنے والی تھی، ایک اور دل پر شام اترنے والی تھی۔ سبیر عبدالوہاب نہیں جانتا تھا کہ اس کی لاڈلی آپا سمر جہاں کو ارشد شاہ نے محمد عباس کی بے رخی نے مارا، اسے پچھتاووں کے کوڑوں نے مارا، اسے ایک غلط فیصلے پر سر جھکا دینے کی اذیت نے مارا، اسے ایک بے جوڑ بندھن میں بن جانے کی ذلت نے مارا، جو 7 سالوں تک اس کا نصیب بنی رہی تھی۔ میری زندگی شروع سے ہی طوفانوں کی زد میں رہی ہے۔ میں بہت چھوٹا تھا جب ایک رات میرا باپ زخمی حالت میں کھڑا اور اس کا پورا وجود کیچڑ میں لت پت تھا، اسے نشے کی کمی محسوس ہوتی ہوئے اپنے جسم کو نوچ کھسوٹ رہا تھا۔ اسی حالت میں تڑپتے ہوئے گالیاں دیتے چیختے چلاتے میرے باپ نے جان دے دی۔ مجھے یتیمی کے بعد احساس ہوا یتیم ہونا تو بہت فائدہ مند ہے، کم از کم میں نے شے کا بیٹا کہلوانے کی ذلت سے بچ گیا ہوں۔ زندگی کا ایک دور نواب شاہ میں ختم ہو گیا تھا، ایک نئے دور کا آغاز شاہ عبدالوہاب کی حویلی میں ہونے والا تھا۔ میری ماں مجھے اپنی بہن کی محل نما حویلی میں لے آئی۔ یہاں میری دلچسپی کے لیے بہت کچھ تھا، مگر مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ یہ سب میرا نہیں تھا، اس پر یعنی آپ کا، سبات لالا اور سبیر کا حق تھا۔ میں نے کبھی کسی چیز چھیننے کی کوشش نہیں کی، مگر سہاگرات میں اس نے سمر سے صاف کہا تھا۔ صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، میرا اور آپ کا رشتہ خالہ اماں نے طے کیا۔ میرا سر ہمیشہ ان کے سامنے ان احسانات کی وجہ سے جھکا رہے گا جو انہوں نے میری ماں اور مجھ پر کیے۔ مجھے شاہ سائیں کی دستار کی عزت اپنی جان سے بھی پیاری ہے، آپ کو کبھی بھی مجھ سے شکایت نہیں ہوگی، میں آپ کے تمام حقوق بھی پورے کروں گا، آپ کو کبھی بھی میری زندگی میں کوئی غلط نظر نہیں آئے گی، مگر کبھی اس دل میں جھانکنے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ میری اذیتوں میں برابر کی حصے دار بن جائیں گی۔ شادی کی پہلی رات اپنے شوہر کے منہ سے جو کچھ سن چکی تھی، اس پر اگلی بہت سی راتیں جاگنا اور صرف سوچنا ہی تو تھا۔ وہ رات جان کی تھی محمد عباس کے خوابوں کا محور کوئی اور تھا۔
اس کے دل پر کسی اور کی حکومت تھی، آخر تھی وہ کون؟ کچھ کھوجنے اور جاننے کے جستجو نے اسے بے چین کر دیا۔ اس نے محمد پر کڑی نگاہ رکھنا شروع کر دی، ان کے معمولات کا بغور جائزہ لیتی رہی۔ پھر ایک رات اس نے مرجان بی بی کی کچھ باتیں چپکے سے سن لی۔ مرجان کسی اور سے نہیں، خود سے مخاطب تھی، وہ بھی ایک طرفہ محبت کی کچھ اذیتیں سوغات میں لیے بیٹھی تھی۔ سمر جہاں کو خیال گزرا کہ شاید محمد مرجان بی بی کو محبت میں مبتلا ہے۔ اس کے اندر حسد کی چنگاریاں پھوٹنے لگی، بہت رشک کے عالم میں مرجان بی بی کے حسین نوخیز حسن کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے سیاہ بال پوری پشت پر آبشار کی مانند بکھرے ہوئے تھے۔ مومن پیدا ہوا حویلی میں جشن کا سما تھا۔ اس دن مرجان بی بی بھی بہت خوش تھی، اس کے ترشے گلابی ہونٹ مومن کے رخساروں کو چوم رہے تھے۔ وہ مومن سے بے تحاشا پیار کرتی تھی۔ سمر جہاں نے اسے دیکھا تو جھپٹ کر مومن کو اس کی گود سے لے لیا۔ اب آپا، میں آپ کی ان حرکتوں کا پس منظر جانتا ہوں۔ جانتی ہوں تو اپنا منحوس وجود لے کر یہاں سے دفع کیوں نہیں ہو جاتی؟ سمر کا لہجہ زہر آلود تھا۔ آپ کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ مرجان نے طمس کر نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کم از کم اس جلاپے کی اذیت سے نجات پا لو گی۔ آپ کبھی بھی اس اذیت سے چھٹکارا نہیں پا سکیں گی، مرجان نے سابقہ لہجے میں کہا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ سمر بلند آواز میں چلائی۔ کیوں خود کو مزید پریشان کرتی آبا؟ کہ آپ کے اطمینان کے لیے کافی نہیں کہ جس سے آپ نے چاہا اسے پا لیا؟ جس سے محبت کی وہ آپ کا ہم سفر ہے، آپ اس کے بیٹے کی ماں ہیں، آپ کی خوشی اور سکون کے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہونا چاہیے، مرجان نے نرمی اور تحمل سے کہا۔ جس پھٹی میں جل رہی ہوں میں، اس اذیت کا اندازہ تم کیسے کر سکتی ہو؟ اگر وہ مجھے بن مانگے مل جاتا تو میں تمام عمر شکرانے کے نفل ادا کرتی۔ میرے اطمینان کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہونا تھا، چاہے اس کے دل میں کسی اور کی صورت ہی کیوں نہ سجی ہوتی، مرجان نے اس کے شانے پر اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈال کر سچائی سے کہا۔ اتنی قناعت اور صبر میں کہاں سے لاؤں؟ سمر بی بی بے بسی سے بولی۔ آپ جو کچھ سمجھ رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مرجان نے بال سمیٹے اور دور افق پر ڈوبتے سورج کو دیکھ کر ریاست سے بولی۔ صاف صاف بات کرو۔ کمال ہے آپا، آپ ان کی خلوتوں کی ساتھی ہو کر بھی انہیں جان نہیں سکی، ان کے دل میں جھانک نہیں سکی، ان کی آنکھ میں کس کا عکس ہے؟ آپ کو اتنے سالوں بعد بھی پتہ نہیں چلا؟ مرجان کی آواز میں تعصب تھا، وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی۔ محمد عباس زینب کی محبت میں گرفتار ہے آپا۔ سمر جہاں کو لگا تھا پوری حویلی آن کی آن اس کے اوپر آ کے لیے۔ یہ جو ان کے آخری ہفتے کی بات تھی، صبح صبح حویلی میں سبیر کا پیغام پہنچ گیا کہ گاؤں کی حدود کے اختتام پر کوئی سے لینے آ جائے۔ ڈرائیور چھٹی پر تھا، محمد پیغام ملتے جیپ لے کر مطلوبہ جگہ پہنچ گیا۔ گرمیوں کی شدید ترین دوپہر تھی، پرندے تک گھونسلوں میں چھپے اونگ رہے تھے۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہوگی مگر سبیر کا نام و نشان نہیں تھا۔ جب رات کے سائے پھیلنے شروع ہوئے تو محمد نے بھناتے ہوئے واپسی کا قصد کیا۔ اسی پل ایک گاڑی فراٹے بھرتی اس کے قریب سے گزری۔ تھوڑا سا آگے جا کر گاڑی ڈرائیو کرنے والے نے مرر میں سے دیکھا اور پھر گاڑی 2 سیکنڈ میں بیک ہو کر محمد کے قریب آ رکی۔ کیوں بھائی، کون سی ڈیوٹی بھگت رہے ہو؟ شوق کی چاکری سے فرصت مل جائے تو میری فیکٹری میں آ جانا، بہت شاندار جاب مل جائے گی۔ قوم کا اپنی MBA کی ڈگری زمینوں پر چھونک رہے ہو۔ مقابل کی بدامی آنکھوں میں نفرت ہلکورے لے رہی تھی، الفاظ شعلوں میں لپٹے تھے۔ محمد کا چہرہ ساس توہین سے سرخ ہو گیا۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ کو بھی اپنی عزت کا پاس ہونا چاہیے۔ محمد لب پھینچ کر کھڑکی پر چکا تو گویا پل کے ساخت رہ گئی۔ ارشیڈ کے برابر سیٹ پر زینب بیٹھی تھی، اس کا دل ایک بارگی بہت زور سے دھڑکا۔ کچھ کہنے کے لیے لب پھڑپھڑائے، وہ تیزی سے پلٹا پھر جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ اپنی کمائیگی کا احساس روک اور اگیت رہا تھا، اس لیے جب گل خان زمین کا کوئی مسئلہ لے کر آیا تو محمد نے اسے بری طرح چھڑک دیا، منہ بناتا پلٹ گیا۔ یہ زمینیں سبیر کی، جائیدادیں سبیر کی، حویلی سبیر کی، عزت بھی اسی کی۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں، عزت بھی نہیں، میں کیوں خود کو خرچ کروں؟ تنفر سے سوچتے ہوئے اٹھا، حویلی کی طرف چل پڑا۔ سوریا جہاں شاید اسی کی منتظر تھی، اسے اندر آتا دیکھا فوراً لپک کر آئی۔ میرے بچے تھک گئے ہو؟ اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے محبت سے گویا۔ محمد بغیر رکے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ پھر اس کے مزاج میں آہستہ آہستہ تبدیلی نظر آنے لگی، وہ چڑچڑا اور بد مزاج ہوتا چاہتا تھا۔ شاہ سائیں اگر زمینوں کے متعلق کوئی مشورہ دیتے تو وہ بغیر سنے بیزاری سے اٹھ جاتا۔ البتہ سمر کے ساتھ اس کے رویے میں تبدیلی نہیں آئی تھی، وہ سمر سے پہلے کی طرح ہی بات چیت کیا کرتا تھا، کبھی کبھی مومن کو اٹھا کر جی بھر کے پیار کرتا، شاید اس لیے بھی کہ مومن میں صرف اسی کی شباہت تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزر آتا، سمر پہلے سے زیادہ تنک مزاج و گزیلی ہوتی جاتی، بات پہ بات محمد سے الجھ پڑتی۔ اسے اپنی بڑھتی عمر کا بھی احساس تھا۔ اس رات بھی ایک معمولی سی بات پر محمد سے الجھ پڑتی، بات اتنی بڑی کہ محمد غصے کے عالم میں کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ تم تو مجھ سے جان چھڑانے کے بہانے ڈھونڈتے ہو، وہ غصے سے پھنکاری۔ کس کے حسن نے تمہیں دیوانہ کر رکھا ہے؟ اس کا لفظ گویا تیزاب میں ڈوبا ہوا تھا۔ محمد رک گیا اور اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ سمر کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ کیوں خود کو جلا رہی ہو اندیکھی آگ میں؟ سمر، میں نے تو کبھی کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، کبھی تمہارے حق کو کسی اور پر نہیں لٹایا۔ سب جانتی میں بزدل انسان جسے چاہتے تھے اس کا نام کیوں نہیں زبان پر لا سکے؟ سمر گویا پھٹ پڑی تھی۔ میں تم سے اس موضوع پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ محمد کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ تم کیا سمجھتے تھے میں کبھی بھی جان نہیں سکوں گی؟ اگر تم جان ہی چکے تو اب ہنگامہ کرنے کا بھلا کیا مقصد ہے؟ محمد کب تک برداشت کرتا، اب تو اس کا ضبط کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ تم نے مجھ سے جائیداد کی خاطر شادی کی، تم مرد تھے، انکار بھی کر سکتے تھے، سمر چلائی۔ بات کو مت پڑھاؤ سمر، وہ ایک مرتبہ پھر بڑے ضبط سے بولا۔ میری بات کا جواب دو، تمہاری فضول اور بے سروپا باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ وہ پلنگ پر دوسری طرف آ کر لیٹ گیا۔ یہ کہو کہ تمہارے پاس سرے سے کوئی جواب ہی نہیں، سمر نے تنک کر کہا۔ میں نے تم سے شادی جائیداد کی خاطر نہیں، خالہ اماں کے احسانات کے بوجھ کو اتارنے کے لیے کی ہے۔ ہمت اور حوصلہ ہے سچ سننے کا تو سنو، تمہاری بڑھتی عمر کی وجہ سے خالہ اماں کی نیندیں حرام ہو چکی تھی، اور اب تم نہیں، صرف اور صرف تمہارا احساس کمتری بول رہا ہے۔
بدگمانیوں کی اس دھند کو ارد گرد سے ہٹا لو سمر، ورنہ اپنا نقصان کر بیٹھو گی۔ اس نے بازو آنکھوں پر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ میں تمہارے سارے کرتوت جان گئی ہوں۔ تم نے کھاٹے کا سودا نہیں کیا، ہر شے میں برابر کے حصے دار بنے ہو۔ وہ اپنے حواس کھونے لگی، حسد کی آگ نے سے چلا کر راکھ بنا دیا۔ محمد چپکے سے بستر سے اٹھا اور دبے قدموں سے باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ سمر اب اور زور زور سے چلانے لگے۔ حد ہو گئی، چل چیکی جا ہندی سے تو سے۔ وہ ارشد کی خوشگوار زندگی کے بارے میں غصے سے بھی سنتی تو نہ جانے کہ اسے یہاں کا احساس پڑنے لگتا ہے۔ اس نے واقعی خسارے کا سودا کیا تھا، نہ محمد کی بن سکی، نہ محمد کو اپنا بنا سکی تھی۔ نہ اسے چاہنے کا ڈھنگ ہے، نہ چاہت لینے کا سلیقہ۔ فیضا اسے سمجھا کر تھک چکی تھی۔ کیوں خود کو تھکا رہی ہے سمر آپا؟ فیضا کیا کروں، چھاؤں کی طلب میں دھوپ ہاتھ میں لے لی۔ ان دنوں بہت پریشان سی، پوری حویلی میں بلائی پھرتی تھی، نہ جانے سریا جہاں کو بیٹی کی آنکھوں میں چھپتی ریت نظر کیوں نہیں آتی تھی، اور ادھر مرجان بی بی تعصب سے کہتی، سمر آپا تم کبھی بھی مطمئن ہونے والے لوگوں میں سے نہیں ہو، تمہیں تو اسی پر قناعت کر لینی چاہیے تھی کہ محمد عباس خدا نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا۔ مگر مجھے لگتا ہے میں بہت بد نصیب عورت ہوں۔ کبھی کبھی ارشد کی بدامی آنکھوں کے شکوے نہ جانے کیوں نیند سے جگا ڈالتے۔ وہ کتنا اعلی ظرف مرد ہے جس نے آج تک اس راز سے پردہ نہیں اٹھایا کہ انکار میری طرف سے ہوا تھا۔ وہ اب دل کی باتیں مرجان سے ساتھ شیئر کرنے لگی۔ جو ہو چکا اسے بھول جاؤ، اپنے بچے اور شوہر کی طرف توجہ دو، خسارے گننے بیٹھو گے تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ مرجان بی بی نرمی سے اس کے ہاتھ دباتی۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں ارشد جیسا مرد میرے انکار پر خاموش کیسے ہو گیا۔ وہ بولے تو درد دیوار لرزنے لگتے ہیں، آخر اس نے اپنی توہین پر خاموشی کیوں اختیار کر لی؟ سمر کھوئے کھوئے لہجے میں ماضی کی راکھ کو ریتنے کی کوشش کرتی۔ آپا تعلیم انسان کو شعور بخشتی ہے۔ وہ پڑھے لکھے انسان تھے، سمجھ کے ہوں گے کہ آپ کی محبت کا مرکز کوئی اور ہے۔ اسی بات کو تو صدمہ میرے بارے میں نہ جانے کیا سوچتا ہوگا، بے قراری سے کہتی۔ آپا اب ان باتوں میں کیا رکھا ہے؟ مرجانی سے سمجھانے کی کوشش کرتی، مگر اس کے پچھتاوے ختم نہ ہوتے۔ پورا احمد آباد جانتا تھا کہ ارشد اور محمد عباس کی آپس میں کبھی نہیں بنی۔ دونوں ایک دوسرے سے کھار کھاتے ہیں۔ ارشد کی نفرت تو سمجھ میں آتی تھی، محمد عباس کی وجہ سے اس کے خاندان کی لڑکی نے اس کے وجود کی نفی کی تھی، اسے ٹھکرا دیا تھا۔ کسی بھی مرد کے لیے ایک عورت کا ٹھکرا دینا باعث اذیت نہیں، غیرت پر تازیانہ ہوتا ہے۔ پھر ارشد جیسا مرد جس کے لیے ملیحہ جیسی لڑکی نے اپنے خاندان تک چھوڑ دیا۔ ارشد کے لیے سمر جہان کا انکار ایسا نیزہ تھا جو اس کی غیرت پر سیدھا جا لگا تھا، مگر وہ بہت زیرک اور معاملہ فہم مرد تھا۔ اپنی خاندان کی عزت کو چھالنا یا پھر شاہوں کی بیٹی کو اس جرات اور بے باکی کا اعلان خود اس کی اپنی توہین بھی تھی۔ اس میں اس نے سمر جہاں کو نہیں خود کو بھی ذلتوں کے عذاب سے بچا لیا، مگر دونوں حویلی میں گویا بھونچال آ گئے۔ وہ نہ صرف اپنے باپ بلکہ تایا کی نظروں میں بھی گر چکا تھا۔ وہ جب گئے وقتوں کی اذیتوں کو یاد کرتا، محمد سے اس کی نفرت میں مزید اضافہ ہوتا۔ اسے گویا یقین تھا کہ محمد عباس نے محض سمر جہاں کے حصے کی جائیداد ہتھیانے کی خاطر سے شادی کی، سو وہ ارشد کے نزدیک ایک لالچی انسان تھا۔ ان دنوں سمر جہاں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے مرجان بی بی مومن کو سنبھال لی تھی۔ محمد کے کھانے پینے اور آنے جانے کے متعلق بھی سارے حساب اسی کے پاس تھے۔ وہ صبح صبح اٹھ کر محمد کا لباس استری کر کے لٹکا دیتی اور جوتے بھی چمکتے ہوتے۔ مومن کو بھی نہلا دھلا کر تیار کر دیتی۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ محمد کی سوچوں پر کون قابض ہے، یہ فی الحال وہ سمر جہاں کی ملکیت میں وہ اپنا محبوب سمجھ کے اسے چاہتی رہی، اور مومن پھر اس کی محمد کا اکلوتا فرزند تھا۔ سو مومن کو مرجان بی بی کی طرف سے بہت سی محبتیں ملی۔ مرجان بی بی کو سمر سے بھی انسیت تھی، کبھی کبھی سمر کے آنسو سے پہرو ڈلانے کا سبب بنتے، البتہ وہ فیضا سے بہت کھار کھاتی تھی، شاید اس لیے بھی کہ ان کا تعلق بہت بڑی حویلی سے تھا۔ سمر کو مہرماں کی پیدائش سے پہلے اختلاج قلب کے علاوہ گینٹھیا کا درج مرض چمٹ گیا تھا۔ ان دنوں مرجان بی بی نے سچ مچ حویلی میں رہنے اور یہاں کا رزق کھانے کا حق ادا کر دیا۔ اس نے سمر کی بے انتہا خدمت کی۔ درد اور بے چینی کی وجہ سے تمام رات سمر جاگتی رہتی، تڑپتی رہتی۔ مرجان بی بی پوری رات سمر کے پاس رہتی، کبھی اس کا سر دباتی، کبھی پیر۔ سمر کی بیماری کے دوران وہ گھن چکر بنی رہی تھی۔ ادھر حویلی میں ہر وقت مہمانوں کا تانتا بندہ رہتا۔ فیضا کو باورچی خانے سے ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں ملتی، اور پھر چھوٹی بچیوں کی دیکھ بھال، گھر کے دیگر کاموں کی وجہ سے اپنی تائی اور سمر کے قریب نہیں آ سکی تھی، جبکہ مرجان بی بی اس کی تائی کے دل میں بھی اپنا مقام بنا چکی تھی۔ آج صبح سے پھر سمر کی صحت خراب تھی، ڈاکٹر 2 مرتبہ آ کر اس کا چیک کر چکے تھے، مگر سمر کی بے چینی پہلے سے بڑھ رہی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے بھی مرجان کو اپنے پاس سے اٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ سمر ایک دم ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کافی دیر رونے کے بعد اس نے اپنا آنسو سے دھلا چہرہ اٹھا کر مرجان بی بی کی طرف دیکھا اور بولی، 7 سالوں کی بے سکونی اب ختم ہونے کے قریب ہو۔ مجھے افسوس رہے گا کہ میں نے کچھ غلط فیصلوں میں اپنے لیے خود چہرہ خرید لیا۔ میں نہیں جانتی کل کا سورج کیا پیغام لے کر لاتا ہے، بس اتنی سی درخواست میری کہ میرے بچوں کو اپنے سینے سے لگا لینا مرجان، انہیں ممتا کی وہی گرمی مہیا کرنا جو میں چاہ کر بھی نہیں دے سکی۔ میں اپنے مومن اور اس نئے آنے والے کو تمہاری آغوش میں دیتی ہوں۔ آپا اللہ کے واسطے خود کو سنبھالیے، اللہ آپ کو لمبی عمر عطا کرے، آپ خود اپنے بچوں کی ساری خواہشیں پوری کریں۔ مرجان نے سمر جہاں کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبا کر چوما۔ مجھے لمبی عمر کی بد دعا تو نہ دو۔ وہ اپنے ایک ایک تواتر سے بہتے آنسو میں پہنچ رہی تھی۔ آپ اس قدر مایوس کیوں ہیں؟ میرے اندر جینے کی تمنا ختم ہو گئی۔ سمر نے تکیے کی پشت سے سر ٹکا بے آواز رونے لگی۔ آپا میں محمد سائیں کو بلا لاتی ہوں، وہی آپ کو تسلی دیں گے۔ مرجان اس کے زرد چہرے پر کھنڈی زردیوں کو دیکھ کر پریشان اٹھی۔ رہنے دو مرجان، بس تم پاس بیٹھی رہو میرے۔ سمر نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ آپا سبیر مومن کا بیکن ہاؤس میں ایڈمیشن کروایا ہے۔ مرجان نے اس کا دھیان بٹانا چاہا۔ جانتی ہوں۔ اس پل دروازہ چڑھ کی آواز سے کھلا، پھر اندر آنے والے کو دیکھ کر مرجان سر پر چادر درست کرتی اٹھ گئی۔ کیسی طبیعت ہے؟ محمد بھاری آرام دہ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔
ٹھیک ہوں، میرا دل گھبرا رہا تھا، سوچا تمہیں ایک نظر دیکھا. بہت شکریہ، سمر نے بھاری آواز میں کہا. تمہیں مجھ سے بہت شکایتیں، حالانکہ میں نے کبھی تمہیں دانستہ دکھ دینے کی کوشش نہیں کی، مہمن نے دھیمی آواز میں کہتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنا بھاری ہاتھ رکھا. سمر کو لگا کہ گویا جلتے سلگتے دل پر ساون کی بوندیں گرنے لگیں. وہ دھیرے دھیرے آنکھیں موند رہی تھی. دور مسجد میں فجر کی اذانیں ہو رہی تھی. صبح صادق کا وقت تھا، ابھی پھوٹنے میں بہت وقت درکار تھا. یکایک بادل آسمان بادلوں سے ڈھک گیا اور ایک توادے سے آسمان سے بارش برسنے لگی. سمر جہاں نے کمزور سی بچی کو جنم دے کر ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی تھی. حویلی میں ایک بار مرتبہ پھر صفِ ماتم بچ گئی. ہر آنکھ نم تھی. ننھی مہر ماں کا کسی کو ہوش ہی کہاں تھا. نہ جانے کس وقت مرجان کو خیال آیا تو وہ تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھی. بچی رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی، بھوک کی وجہ سے بلک رہی تھی. مرجان نے اسے گود میں اٹھا دودھ لینے کی غرض سے کچن کی طرف بڑھ گئی. آہستہ آہستہ زخم سلنے لگے تھے. سمر جہاں کی پہلی برسی کے بعد شاہزائی نے محمد کا نکاح مرجان سے کر دیا، اور مرجان نے ان 2 بچوں کی خاطر اپنے اندر کے ہر احساس کو مٹا ڈالا. انہی دنوں بہت سالوں بعد پہلی مرتبہ سوریا جہاں بڑی حویلی میں زینب اور سبیر کے رشتے کی بات کرنے اور تاریخ طے کرنے لگی تھی. شادی کی ڈیٹ کے فکس ہوئی. دونوں حویلیوں میں شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے. غم سے نڈھال ان دونوں خاندانوں نے اپنے اپنے گھر کی ان آخری خوشیوں کو بھرپور انداز میں منانے کے بارے میں سوچا. مرجان ڈرائیور کے ہمراہ مومن کو اسکول سے لینے گئی تھی. فیضہ اور زینب بھی ان کے ہمراہ شہر گئی تھی. شاپنگ کی غرض سے دونوں طرف شادی کی زور و شور سے تیاریاں کی جا رہی تھی. سبیر ان دنوں بہت کم گھر میں آتا تھا. وہ بہت خاموش رہنے لگا تھا، حالانکہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے والی تھی. شادی سے 2-3 دن پہلے زینب نے حویلی میں فیضہ سے بات کرنے کی غرض سے فون کیا. مرجان بی بی اور فیضہ ان دنوں گھر چکر بنی ہوئی تھی. آج بھی وہ دونوں شہر روانہ ہو چکی تھی. زینب بار بار فون کر رہی تھی، مگر دوسری طرف بیزی کی ٹون سنائی دیتی. تنگ آ کر فون رکھنے والی تھی جب سبیر کی آواز ایئر پیس سے ابھری. ادی، فیضہ سے بات ہو سکتی ہے؟ زینب نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر شرارت سے کہا. ادی فیضہ کے علاوہ کسی سے بات نہیں کر سکتے. زینب کو محسوس ہوا کہ سبیر کی آواز بھاری بھاری ہے. ادی کے دیور کے علاوہ سب سے بات کر سکتی ہوں، وہ کھلکھلائی. تو پھر آج جی بھر کے باتیں کر لوں. کیوں، تم کہیں پردیس سے آنے والے ہو؟ زینب نے شرارت سے پوچھا. شاید. وہ ہنکار سا بھر کے خاموش ہو گیا. مجھے ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے؟ تمہیں تو عالم بالا میں بھی ساتھ لے کر جاؤں گا. وہ خیر سنجیدہ نہیں تھا. زینب اس کے لہجے کو اتار چڑھا ہو کر سمجھ نہیں پائی تھی. ویسے بھی ملن کے دن قریب تھے اور ان کے انگ انگ سے سرشاری کی لہریں پھوٹ رہی تھی. کیوں، کٹھے مرنے کا ارادہ ہے؟ زینب نے مسکراہٹ روک کر پوچھا. وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ بعض کھڑیاں قبولیت کی ہوتی ہیں. ہم ہنی مون کیا پیراڈائز میں منائیں گے؟ وہ معصومیت سے بولی. آج 4 بجے جھیل پر جاؤں گا، کیا تم آؤ گی؟ سبیر نے سنجیدگی سے پوچھا. ہاں، آ جاؤں گی. زینب نے فوراً ہی حامی بھر لی. ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کروں گا. سبیر نے فون رکھ دیا. اس کی آنکھوں میں گہری سوچ کی پرچھائیاں تھیں. وہ 4 بجے سے کچھ پہلے نکل آیا. جھیل کنارے ایک قطار میں لگے بڑھ کے درخت کس قدر اداس لگ رہے تھے. ناریل شہتوت کے درختوں سے گویا لہو ٹپک رہا تھا. رات کی رانی سورج مکھی کو منہ موڑتا دیکھ کر کرلانے لگی تھی. پھر سبیر نے دیکھا کہ اس کا پھول مرجھا کر شاخوں سے گر رہا ہے. جھیل کی دائیں جانب سیاہ چادر میں لپٹی زینب دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اوپر آ رہی تھی. سبیر کے قدم اسی طرف اٹھے تھے. اسے یوں لگ رہا تھا زینب نے اپنے گرد سیاہ چادر کو نہیں، سیاہ رات کو لپیٹ رکھا ہے. یہ رات سبیر اور زینب کی خوشیوں کو نکلنے والی تھی. سبیر، تم وقت کی پابندی کب سے کرنے لگے ہو؟ زینب نے قریب آتے ہوئے پھولی سانسوں سے کہا. آغا سائیں سے پوچھ کر آئی ہو؟ نہیں، ملیحہ بھابھی کو بتایا. یہ لوگ ابھی گئے نہیں؟ سبیر نیلے آسمان پر تیرتے بادلوں کو دیکھ کر بولا تھا. میرام اور موہب تو بورڈنگ میں، اور بھابھی کا بچوں کے بغیر دل نہیں لگتا، اس لیے زیادہ شہر میں رہ رہی ہیں. اب تو خیر شادی کے سلسلے میں آئی ہیں. وہ کچھ شرمائی سیدھا دل میں اتری تھی. سبیر نے نکاح چرا لی. میری ادی کو بھیج دو، کچھ میکے والوں کا بھی ان پر حق بنتا ہے. مصنوعی خفگی سے کہہ رہی تھی. ان کے بغیر گھر کا نظام نہیں چل سکتا. کیوں، مرجان بی بی کہاں ہے؟ زینب نے تنک کر پوچھا. مہر مائی سے کچھ کرنے نہیں دیتی. اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بی بی ہر وقت اسے اٹھائے رکھے. سبیر نے دھیرے سے بتاتے ہوئے زینب کا ہاتھ پکڑ لیا. بہت پیار آ رہا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولی. دل چاہ رہا تمہیں دل میں اتار لوں، تمہاری چمکتی آنکھوں کو ستاروں سے بھر دوں. میرا جی چاہتا تمہارے رخساروں کی سرخیاں برقرار ہیں، میرا ساتھ ہو یا نہ ہو. تمہارے بخت کا ستارہ ہمیشہ روشن رہے. میں نے تمہارے لیے گلے کا ہار خریدا تھا، یہ پہن لو، ہمیشہ میری یاد دلائے گا تمہیں. سبیر نے ایک مخملی ڈبیا جیب میں سے نکال کر زینب کے ہاتھ میں تھما دی. زینب جو گمسم سی کھڑی تھی ایک دم چونک سی گئی. تم کیسی باتیں کر رہے ہو سبیر؟ یہ تحفہ تم 2 دن بعد بھی تو مجھے دے سکتے ہو. آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں. میں نے کبھی تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچا. وہ زینب کی بات انسنی کر کے بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا. میں رہوں یا نہ رہوں، تمہیں بہت خوش رہنا ہمیشہ. تم نے مجھے اپنی ان فضول باتوں سے دہلانے کے لیے بلایا. زینب کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر رہی تھیں. شبیر نے ویسے چنڈا نکابلا. میں چاہتا ہوں تمہاری آنکھ میں کبھی آنسو نہ آئے. وہ زینب کی گال پر پھسلتا موتی اپنی انگلی کے بور پر سمیٹ کر بولا. تو کتنے گرا کون لگا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ شاد رہو. سبیر نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھام لیا. میں چاہتا ہوں کہ چند سال بعد تمہیں یاد بھی نہ رہے کہ تمہاری زندگی میں کبھی سبیر نام کا کوئی مرد تھا بھی. میں وہ نہ سورج زینب کی مسکان کو دمک کی طرح چاٹ لوں گا، اس کی آنکھوں کی روشنیوں کو نگل لوں گا. سبیر اپنے جانے زیر لب کیا بڑبڑا رہا تھا. زینب کا دل کے کہیں پاتال میں لمحہ بلمحہ گزر رہا تھا. وہ ساکسی سبیر کی آنکھ میں اترتی نمی کو دیکھتی رہی. جس طوفان کی آمد کا دھڑکا فیضہ کو پورے
دل سے خوش نہیں ہونے دیتا تھا وہ طوفان پورے جلال کے ساتھ دونوں حویلیوں کو تہز نہز کر گیا۔ آج شام کو سبیر اور زینب کی مہندی کا فنکشن تھا۔ دن بھر کس قدر مصروفیت رہی تھی۔ رات کو مرجان بی بی مہرماں کی ننھی کلائیوں میں چوڑیاں پہنا رہی تھی۔ اس نے خود کو بھی خوب سجایا تھا۔ سریہ جہاں نے اپنا روایتی لباس پہن کے فیضہ کے ہاتھ میں اپنے خاندانی کڑے تھما دیے، اپنی دونوں پوتیوں کے گلے میں سونے کی زنجیریں ڈالی۔ برقی کمکوں سے سجے گھر کو بچے بڑے اشتیاق سے دیکھ رہے تھے۔ ڈھولک کی تھاپ دور دور تک سنائی دیتی کہ اچانک نہ جانے کہاں سے عجیب سا شور اٹھا۔ زینب نے خودکشی کر لی ہے۔ زینب مر گئی۔ سبطین شاہ کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی نے خود کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا۔ کیا بکواس ہے! فیضہ کی چلاتی آواز نے بچوں کو سہما ڈالا اور ادھر محمد عباس کے ہاتھ سے نوٹوں سے بھرے لفافے زمین پر گر گئے۔ کہہ دو یہ جھوٹ ہے، وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ ان کی آواز کھونے لگے۔ محمد نے بڑے حوصلے اور ضبط کا مظاہرہ کر کے فیضہ کو دونوں کندھوں سے تھاما۔ محمد، زینب مر گئی ہے۔ ان کے سرگوشی نما آواز نے محمد عباس کے دل کو زخم کر دیا۔ ارشیر کی بادامی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی۔ اس نے تیش کے عالم میں پسٹل لوڈ کیا اور روتی چلاتی عورتوں کی بھیڑ چیرتا باہر کی طرف نکلتا چلا گیا۔ اس کے کانوں میں بین کی آوازیں تھیں، عورتوں کی چیخو پکارو، باپ کے غم کا بوجھ سے نڈھال چہرہ، جھکی ہوئی کمر اور بری آنکھوں سے لبریز آنکھیں تھیں۔ اس کا رخ ڈیرے کی طرف تھا۔ اس کے اندازے کے عین مطابق سبھی ڈیرے کی عالی شان عمارت میں موجود تھے۔ اس تک زینب کی خودکشی کی خبر ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ شاید ڈیرے کے ملازمین نے ارشیر کو وحشت کے عالم میں سبیر کے کمرے کی طرف بڑھتے دیکھا۔ اس نے زوردار ٹھوکر سے کمرے کا دروازہ توڑ دیا۔ گل خان اور خیردین خوف سے تھرتھرانے لگے۔ کیا کہا تھا تم نے زینب کو؟ وہ تم سے ملنے گئی تھی نا؟ وہ بھوکے زخمی شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا۔ سبیر اطمینان کے عالم میں کرسی پر جھولتا رہا، گویا سے یقین تھا کہ ارشیر ضرور غصے سے بھناتا ہوا آئے گا۔ بڑی جلدی آن پہنچے لالا۔ آپ میرے اندازے کے مطابق آپ کو 7:15 بجے آنا چاہیے تھا۔ جواباً اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ ارشیر کے اندر سے چنگاریاں پھوٹنے لگی۔ بتا خبیث، کیا کہا تو نے زینب سے؟ گالی مت دینا لالا، اس نے انگلی اٹھا کر گویا وارننگ دی۔ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہہ دو۔ ارشیر نے پستول نکال کر سبیر کے دل کا نشانہ لے لیا۔ سبیر برابر کرسی جھلاتا رہا۔ بہت ذلت محسوس ہو رہی ہے نا؟ شادی کے کارڈ پڑ چکے ہیں، میں نے بارات لانے سے انکار کر دیا۔ ایسی ذلت سے میری آپا بھی گزری تھی جب آپ نے انہیں 2 خاندانوں کے سامنے رسوا کر دیا تھا۔ کسی عورت کو ٹھکرا دینے کی توہین اور ذلت کے عذاب اپنی بہن سے پوچھے گا؟ سبیر نے نفرت سے کہا اور زمین پر تھوک دیا۔ ارشیر کو لگا وہ پورے قد سے زمین بوس ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے زینب کا زرد پڑتا چہرہ اور تڑپتا وجود گھومنے لگا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ اس کے سامنے جھیل تک گئی تھی اور پھر واپس کیسے لڑکھڑاتے قدموں سے آئی تھی۔ وہ لان میں بیٹھا تھا، زینب کو آتا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کیا بات ہے زینب؟ اس نے زینب کو روکنا چاہا مگر وہ انسنی کر کے اندر کی طرف بھاگی۔ اس نے دیکھا کہ زینب کا وجود جھٹکے کھا رہا ہے۔ کسی انہونی کے احساس نے اسے بے چین کر دیا۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا اس کے پیچھے گیا۔ زینو، کہاں جا رہی ہو؟ اسے اپنے کمرے کی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ سرعت سے اسے پکڑنے کی غرض سے زینب کے پیچھے لپکا۔ دوسرے پل زینب کا بازو اس کے ہاتھ میں تھا۔ کیا بات ہے گڑیا؟ وہ پریشان سا پوچھنے لگا۔ مت ہاتھ لگائیں مجھے، نفرت ہے مجھے آپ کے وجود سے، زینب نے چلا کر کہا۔ زینی پاگل ہو گئی ہو؟ ارشیر نے خفت سے ڈپٹا۔ ہاں پاگل ہو چکی ہوں، آپ کے جرم کی سزا سن کر آ رہی ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ نہ ماتم کرو، نہ چیخوں، نہ چلاؤں؟ میں کچھ سمجھا نہیں، کیا کہنا چاہتی ہو؟ ارشیر نے اسے غصے کے عالم میں جھنجھوڑ دیا۔ سبیر نے اپنی بہن کے ٹھکرائے جانے کا بدلہ مجھ سے لیا۔ وہ کبھی بھی بارات نہیں لائے گا، وہ کبھی بھی آپ کی زینب کو بیاہنے نہیں آئے گا۔ دوسروں کی بیٹیوں پر ظلم ڈھاتے ہوئے کبھی اپنے آنگن کی طرف بھی دھیان دے لینا چاہیے۔ آپ کی وجہ سے سمر آپا کی زندگی دوزخ بنی رہی۔ وہ ایک بے جوڑ شادی کو نبھانے پر مجبور ہوئی۔ وہ مجھ سے محبت کرتا اور ہمیشہ کرتا رہے گا، مگر مجھے بھی اس ہجر کی آگ میں چلنا ہے جس میں سمر آپا جلتی رہی، اور میں اس ذلت اور اس رسوائی کا سامنا نہیں کر سکتی۔ میں سمر آپا کی طرح بہادر نہیں، میں بہت بزدل لالا۔ میں سبیر کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ خود بھی اپنی لگائی آگ میں چلے گا اور مجھے بھی جلاتا رہے گا، اور میں… آنسو کا گولا اس کے حلق میں پھنس چکا تھا۔ وہ تیز قدموں سے سیڑھیاں طے کرنے لگی۔ وہ ایک پل کے لیے رکی اور پلٹی۔ آپ کی وجہ سے محمد عباس کو اپنے گلے میں مجبوری کا توک ڈالنا پڑا، ورنہ وہ تو کسی اور کو چاہتا تھا۔ وہ تنفر سے ارشیر کی طرف دیکھتے اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی اور وہ دروازے پیٹ پیٹ کر تھکنے لگا۔ زینب دروازہ کھول دو، میں تمہیں سچائی بتا دوں۔ اس کی آواز زینب تک پہنچتی بھی کیسے؟ وہ تو نیند کی گولیاں نگل چکی تھی ہمیشہ کے لیے سونے کی غرض سے۔ ارشیر کو لگا کہ اب کے خسارے اسی کا نصیب ہے۔ میں نے تمہاری بہن کو نہیں بلکہ اس نے مجھے ٹھکرایا تھا۔ یہ تحریر تمہاری بہن کی ہے، ضرور پہچان لو گے۔ وہ اپنے سے 9 سال چھوٹے کزن محمد عباس کے عشق میں گرفتار تھی۔ میں نے صرف اپنی ہی نہیں تمہاری بہن کی عزت کو بھی اپنے انکار میں محفوظ کر لیا، ورنہ شاہوں کی بیٹیوں کی داستانیں سرے بازار ہر ایک کی زبان پر ہوتی۔ تمہاری بہن نے شادی کی، اس کے بچے بھی ہوئے، اور وہ عزت کی موت مری، جبکہ میری زینب نے خودکشی کر لی۔ وہ تمہاری جدائی سے بہتر موت کو سمجھتی تھی، سو اس نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لی۔ کل ہم نے اسے تمہارے ہمراہ سرخ لباس میں رخصت کرنا تھا، آج اسے سفید کفن پہنا کر رخصت کر دیا جائے گا۔ تم اپنی انا اور نام نہاد غیرت کی قبر پر فتح کے جھنڈے گاڑ لو۔ ارشیر کے ہاتھ سے پستول گر چکا تھا۔ وہ ڈیرے کی طویل راہداریوں سے گزرتا ہوا لرزتے قدموں سے شہر خاموشہ کی طرف چلا گیا، جہاں زینب کو دفن کرنے کے انتظامات اور تھے۔ زینب نے خودکشی کر لی؟ سبیر کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ وہ ایک دم بھاگتا ہوا باہر کی طرف لپکا، پھر اس نے چیخ چیخ کر ارشیر کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ زینب نہیں مر سکتی لالا، کہہ دیں یہ سب جھوٹ ہے۔ ارشیر پلٹ کے آیا تھا، اب سبیر سے جھنجھوڑتے ہوئے چلا رہا تھا۔ پھر سبیر نے جھک کر زمین سے فل لوڈ پستول اٹھا لیا۔
ساری رات سوچو کہ تانوں بانوں میں الجھتے گزر گئی۔ اگلی صبح بہت سی اداسیاں سمیٹے طلوع ہوئی۔ نانا جان نے فیصلہ سنا دیا تھا، پھر کس کی ضرورت تھی کوئی اختلاف کرتا۔ وسیع رقبے پر پھیلے 2 باغات اور خاندانی قیمتی زیور میں سے مہرماں کا حصہ الگ کر دیا گیا۔ یہ ان کی خاندانی روایت تھی جو پشتہ پشت سے چلی آ رہی تھی۔ بیٹے کو ان کا حق بغیر کسی لڑائی جھگڑے تکرار کے نکاح کے وقت ہی دے دیا جاتا تھا۔ اگلی کہانی شروع ہوگی۔ پہلے سبیر تے لکھ دی لعنت، بندہ پہلے تحقیق تے کر لوے کہ کی گل ہے تے کی گل نہیں ہے۔ آندی برا تو ایک ہستی کھیلتی کڑی نے اپنی زندگی ختم کر لیتی۔ گھر میں شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے تھے۔ مہربا نوٹ کری تھی کہ مرجان بی بی نہ جانے کس الجھن میں، جس عورت نے نماز سے بھی بڑھ کر پیار دیا، راتوں کو چاک چاک کر لوریاں سنائی، سے محبت ایک فطری سی بات تھی۔ اس کی زبان سے نکلے لفظ مہرما کے لیے حکم کا درجہ رکھتے تھے۔ اسے بی بی سے بہت محبت تھی، اس طرح مومن بھی نے بہت چاہتا تھا۔ اس کے بابا جان سے بہت سے اختلافات تھے، مگر بی بی کے سامنے وہ کبھی اونچی آواز میں نہیں بولے تھے۔ مہرما جانتی تھی کہ بی بی بھی اس نئے رشتے کے حق میں نہیں، مگر نانا جان کے سامنے آواز بلند بھی کرتا بھی کون؟ ایک شروع سے بڑی حویلی والوں کے لیے دل میں کینہ رکھتی تھی۔ مہرما باغ میں ٹہلتی ہوئی اپنے پوشن کی طرف آ کے 10 سال پہلے بابا جان نے حویلی کی جانب جدید طرز کا اپنا ذاتی پوشن تعمیر کروایا تھا۔ مہرما نے لاؤنج پہ قدم رکھا تو بی بی کی بلند آواز سن کر چھٹک گئی۔ اپنی بیٹی کو سولے پر چڑھانے سے بہتر ہے اس کا خود اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ ارشد کے بیٹے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ میری مہرو کسی خاندانی سازش کا شکار نہیں ہوگی۔ بی بی تنہا اس کا مقدمہ لڑ رہی تھی۔ آپ تو ہیں ہی بے حس، ساری زندگی بچی سے کبھی پیار کے 2 بول نہیں بولے، کبھی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ نہیں اپنا رکھا۔ کیا اس لیے کہ وہ سمر آپا کا پرتو ہے آپ کو اس سے دیکھ کر اپنے نقصان یاد آنے لگتے ہیں؟ میں نے اپنی بچی کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں ہونے دوں گی۔ شاہ سائیں کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑے گا۔ بی بی نے غصے کے عالم میں اپنی بات مکمل کی۔ یہ شاہ سائیں کا نہیں، پنچایت کا فیصلہ ہے۔ پنچایت کا فیصلہ ماننا میری مجبوری ہے۔ مجھے اپنی بیٹی سے کیوں نہیں محبت؟ بات صرف نکاح کی حد تک ہے۔ میں مہرو کو رخصت تو ہرگز نہیں کروں گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ رخصتی نہیں کریں گے، جبکہ فیضہ بھابی تو رخصتی کا جوڑا بھی لے آئی ہیں۔ بی بی کے لہجے میں پریشانی کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ میرا ہیڈک ہے۔ وہ خبر اٹھا کر اٹھ کے تھے۔ اماں فیضہ جہیز کی تیاریاں خوب جوش و خروش سے کروا رہی تھی۔ خاندان بھر میں سب کو اطلاع دے دی گئی کہ سید عبدالوہاب شاہ کی نواسی کا سبطین شاہ کے پوتے سے جمعے کے دن مبارک دن نکاح ہے۔ جس نے بھی سنا گویا دنگ رہ گیا۔ صلح کے ساتھ اس نئی رشتہ داری نے سب کے دلوں میں رشک اور حسد کے جذبے موزون کر دیے تھے۔ جس دن بڑی حویلی والے باقاعدہ تاریخ طے کرنے کے لیے شگن کے طور پر چھوٹی سی رسم کرنے کے لیے آئے، اس دن بڑی حویلی والوں اور مومن کے دوستوں نے فضا میں فائرنگ کر کے بھرپور خوشی کا اظہار کیا۔ دبیس قالین پر ٹہلتے مہرما نے نمازوں کو بہت شدت سے محسوس کیا۔ یہ ترتراتی گولیاں فضا میں اس کے دل میں پیوست ہو رہی تھی۔ اس نے پانیوں سے لبریز آنکھوں کو مسلا اور 2 زانوں کو لیے پر بیٹھ کی۔ تو کیا نانا جان نے سبیر ماما کے قاتلوں کو معاف کر دیا؟ کہ پھر بھتیجی کی محبت غالب آ گئی؟ میں نے تو لگا سبیر صاحب نے خودکشی کی تھی ہے۔ بہت سے سوال ذہن کے دریچوں میں چھانک رہے تھے، مگر پوچھنے کی ہمت حویلی کی عورتوں میں سے کسی کی نہیں تھی۔ پشمینہ کہتی تھی مجرم تو ہم ہیں، بڑی حویلی والوں کا نقصان تو زیادہ ہوا ہے۔ پشمینہ کہتی تھی مجرم تو ہم ہیں، بڑی حویلی والوں کا نقصان تو زیادہ ہوا ہے۔ زینب خالہ کی خودکشی، ارشد ماما کا ایکسیڈنٹ، اور اس ایکسیڈنٹ کا ذمہ دار اس کے بابا جان کو ٹھہرایا گیا۔ پشمینہ کے نزدیک اس کے ننیال والے تو بہت اعلیٰ ضرب تھے، جنہوں نے صلح میں پہل کی، پرانی دشمنی کو بھلا دیا۔ اور مہرما عباس جانتی تھی کہ کون کتنے بڑے ضرب اور وسیع دل کا مالک ہے۔ یہ صلح اچانک امڑ آنے والی محبت اور اپنی غلطیوں کا احساس ہو جانے کے باعث نہیں ہوئی تھی۔ وجہ تو کچھ اور تھی جس سے سب ناواقف تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا محمد عباس کس طوفان کی لپیٹ میں آنے والے۔ بڑی حویلی والوں نے بدلہ چکانے کا ایک الگ طریقہ سوچا تھا، اب کے بار کوئی کرنے والا کوئی اور تھا، جس کی آن بان و وجاہت کے چرچے تھے، جس کی سیر تراز آنکھوں اور پرغرور مسکراہٹ کو دیکھ کر وہ کانپ اٹھی تھی، جو قول کا پکا اور وعدے کا سچا تھا، جس نے گھنے درختوں کے جھنڈ کے نیچے سبز پہاڑ سے اترنے والے ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے کے پاس کھڑے ہو کر طلب پر بھری مسکراہٹ لبوں پر سجا کر کہا تھا تم اگلے کچھ دنوں میں مہرام شاہ کی خوابگاہ میں ہوگی۔ ہم اپنے دشمنوں کو دہلیز کے پار نہیں اترنے دیتے۔ بڑے شاہوں نے نہ جانے کون کون سی خوش فہمیاں پال رکھی ہیں۔ مہرام شاہ کے تکبرانہ جملے اور غرور پر چلبلا اٹھی۔ تم اپنے میرے ارادوں کی پختگی کے متعلق جانتی نہیں ہو۔ مہرام شاہ جگر جگر کرتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ جو آپ چاہتے ہیں ایسا تو قیامت تک سوچے گا بھی نہیں، وہ تنفر سے بولی۔ ہم سوچنے والے میں وقت ضائع کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں، ہم تو عمل کرتے ہیں۔ مہرام شاہ کے لبوں پر ایک دفعہ پھر سے مسکراہٹ چمکی تھی۔ بہت غرور ہے خود پر؟ نہیں، اسے اعتماد کہتے ہیں۔ آپ بہت غلط ججمنٹ کرتی ہوں، برجستہ بولا۔ ذرا اوور سمارٹ مت بنیے، کہیں منہ کے بل گر نہ جائیے گا۔ مہرما نے تنزیہ کہا، مگر ہم گریں گے اور آپ سنبھال لیں گی، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی؟ وہ اس کے طنز کو شہد کا جام سمجھ کر پی گیا۔ کبھی بھول کر بھی ایسا ویسا مت سوچنا، مہرما نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ مہرام شاہ کی نگاہ میں جو ایک دفعہ اتر جائے وہ ہمیشہ کے لیے مقید ہو جاتا ہے۔ ایک بات ذہن نشین کر لینا مہرما عباس، تم پر میرے نام کی مہر لگ چکی ہے اور میں اپنی عزت کسی اور کے حوالے کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہمیں اپنی عزت اور غیرت جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ وہ اسے بہت کچھ جتا چکا تھا، آپ بھول رہے ہو شاید کہ کس سے مخاطب ہو۔ جانتا ہو کہ تم محمد عباس کی نور نظر ہو۔
اس کے چہرے کا رنگ یکلخت بدل گیا، آنکھیں خون چھلکانے لگی، گلابی لب پھنچ کے تھے، مہرما کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اس کے خونہ شام لہجے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ مہرما کو زماؤ مقام بھول گیا۔ وہ الٹے قدموں تقریباً بھاگتے ہوئے ویلی پہنچی تھی، اکھڑی سانسیں ہم بات کرتے، وہ ابھی تک شوق کی کیفی میں پلنگ پر بیٹھی ہوئی، جسے یقین نہیں آتا وہ سبطین شاہ کے گھر کے کسی فرد سے ہم کلام ہو کر آ رہی ہے۔ ٹھیک 2 دن بعد سبطین شاہ کی طرف سے آنے والے صلح کے پیغام نے اس کے حواس معطل کر دیے۔ یہ صلح کا پیغام نہیں بلکہ موت کا پروانہ تھا مہرما کے لیے۔ اسی راضی نامے کی آڑ میں میرام شاہ کون سا بدلہ لینا چاہتا تھا؟ کیا وہ بھول سکتا تھا کہ اپنے باپ اور ماں کے خون میں لت پت بے جان جسموں کو؟ مہرما کے رشتے سے ایک تو اماں فیضہ کے مکے کے دروازے کھل جاتے اور دوسرا شاہ سائیں بڑی حویلی والوں کے احسانوں کے بوجھ سے زیر بار ہو جاتے۔ ایک تیر سے 2 شکار کرنا اسے کہا جاتا ہے۔ وہ میرام شاہ کی حکمت عملی منصوبہ سازی، دوسرے معنوں میں عیاری اور مکاری کی دل سے قائل ہوگی۔ اس نے جو بھی منصوبہ بنایا تھا اب تک کامیاب رہا تھا۔ شاہ سائن کی نیتوں سے ناواقف اپنا فیصلہ سنا چکے تھے، حتیٰ کہ بابا جان کی سخت برہمی، ناراضی، غصے کا بھی انہوں نے نوٹس نہیں لیا۔ پہلی بار بابا جان اور شاہ سائن کے درمیان ایک سرد جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس صبح بابا جان اور شاہ سائن کے درمیان تکرار ہونے لگی۔ شاہ سائیں اس موضوع پر سرے سے گفتگو کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ بابا جان کا چہرہ اور توہین کے احساس سے یکلخت سرخ ہوگا۔ یہ یقین کامل تھا کہ بابا جان اسے جلتی پھٹی میں ہرگز نہیں جھونکیں گے۔ اس رات بہت مطمئن سے مزے سے سوتی رہی، ایک طویل نیند کے اعصاب پر خوشگوار اثر ڈالا۔ اتنے دنوں کی بے چینی کا اثر بھی ظاہر ہونے لگا۔ بابا جان کی آمد کے ساتھ ہی تمام پریشانیاں اڑن چو ہو گئی۔ پچھلے 2 روز سے فیکٹری کے لیے کچھ نئی مشینیں خریدنے کی غرض سے شہر گئے تھے۔ ان کی واپسی کے ساتھ ہی گھر کی فضا مکتر ہو گئی۔ صبح ناشتے کی میز پر پھر سے بحث چھڑ گئی۔ بابا جان شاہ سائیں کو ان کے ارادے سے باز رکھنے کی سرتور کوشش کر رہے تھے۔ فیضہ کے چہرے پر ناگواری کے سائے بڑھتے چلے گئے۔ مہرما خون بہا میں جائے گی، خون بہا میں دی جانے والی بیٹیوں کا تعلق میکے سے ختم کروا دیا جاتا ہے۔ آپ نے ہر پہلو پر یقیناً سوچ رکھا ہے، بابا جان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ شاہ سائیں ایسے خاموش بیٹھ رہے تھے جیسے یہاں موجود ہی نہ ہو۔ مثبت ہو کر سوچو مہمن، ابا جان تمام قدورتیں اور رنجشیں بھلا کر اپنے بڑے بھائی کے پاس آئے تھے۔ انہوں نے بہت چاہ سے مہرما کو مانگا، تم بھی فراخ دلی کا ثبوت دو، اور پھر میرام شاہ سے مہرما کی شادی تو ایک اعزاز ہے، تم بھی تو میرام شاہ کی شخصیت سے اچھی طرح واقف ہو۔ اماں فیضہ نے نہایت تحمل سے گفتگو کا آغاز کیا، ان کے نرمی سے جتانے پر ہی اس رشتے سے انکاری تھے۔ اور دوسرا ارشیر تھا ویسے ہی اکھڑ اور مغرور۔ آپ تو یقیناً خوش ہیں، میکے والوں سے ملاقات کے بہانے مل جائیں گے۔ ان کا تنفر لہجے سے آیا تھا، ذہن میں بچے الفاظ سن کر شاہ سائیں گویا سناٹے میں رہ گئے۔ ان کے چہرے پر شدید برہمی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ مہمن، وہ سخت لہجے میں گویا کس لہجے میں بات کر رہے ہو فیضہ سے؟ انہوں نے ناگواری سے ٹوکا۔ تم بھی اچھی طرح سے جانتے ہو کہ پنچایت کا فیصلہ، اگر تمہیں اپنی بیٹی سے محبت تھی تو تمہیں اس وقت خود کو پیش کر دینا چاہیے تھا، اور پھر تمہارے سب خدشات بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے 2 ٹوک انداز میں کہتے ہوئے گفتگو کو سمیٹا۔ بابا جان غصے کے عالم میں اٹھ کر باہر نکلتے چلے گئے۔ آہو ایڈے غیرت مند سی تے جدو غلطی اپنی سی تے پھر اپنے آپ نے پیش کر دا، نہ تھی نے پیش کر دا۔ ڈائننگ ہال خالی ہو چکا تھا۔ شاہ سائیں اٹھے تو تقریباً سبھی نے ان کی پیروی کی۔ مہرما نے سر اٹھا کر دیکھا، وسیع اور اس میز کے گرد رکھی کرسیاں خالی تھیں۔ مہرما تھکے تھکے قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ نانا جان کے حکم کے مطابق وہ آج کل گھر میں مقید تھی، کالج آنے سے انہوں نے منع کر دیا تھا۔ پلنگ پر بکھری کتابوں کو اٹھاتے ہوئے اس کی آنکھیں بیپنے لگیں۔ اسی پل دروازے پر دستک ہونے لگی۔ اس نے چہرہ صاف کر کے لاک کھولا، سامنے مرجان بی بی کھڑی تھی۔ وہ انہیں راستہ دینے کی غرض سے سائڈ پر روکی۔ انہوں نے بغور کمرے کی بے ترتیبی کو دیکھا، ابھی گہری سانس کھینچتے ہوئے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ پڑھ رہی تھی؟ نہیں، وہ مختصر بولی، پھر اٹھ کر بک ریک میں ترتیب سے کتابیں رکھنے لگی۔ تمہارے مستقبل کا فیصلہ ہو چکا ہے، تم یقیناً باخبر ہو چکی ہو۔ کمرے میں پھیلی گمبھیر خاموشی کو مرجان بی بی کی آواز نے توڑا۔ ان کے چہرے پر تفکرات کا جال سا بن گیا۔ مہرما نے بھیگی پلکیں اٹھا کر ان کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ کافی بے چین نظر آتی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے بی بی؟ انہوں نے ہنکارا بھرا۔ مومن لالا کب آئیں گے؟ پتہ نہیں، رات کو بات ہوئی تھی، میری اس سے آنے کے بارے میں کچھ نہیں بتا، انہوں نے غائب دماغی سے جواب دیا۔ بی بی لالا کی بھی ایک خواہش ہے، وہ نانا جان کے فیصلے سے مطمئن، اور انہیں خبر ہے کہ میں اور بابا جان رضامند نہیں، مہرما آہستگی سے بولی، اس لیے وہ تم سے اور مہمن سے خفا ہے، فون پر بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ میں جانتی ہوں۔ اس کی آنکھیں پھر سے لبالب بھر گئیں۔ شاہ سائیں کچھ ٹھیک نہیں کرے، تمہارے بابا سخت پریشان ہیں، انہیں فیصلہ منظور نہیں، وہ چاہتے کہ میں تم سے بات کروں۔ بی بی نے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ کچھ حیران سی نے دیکھنے لگی۔ کیسی بات؟ مہرما تعجب سے بولی۔ یہی کہ تم انکار کر دو۔ مرجان بی بی نے گویا اس کے سر پر بم پھوڑا اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی۔ انکار کر دو؟ یعنی کہ بغاوت؟ وہ خوف زدہ سی بڑبڑائی۔ تمہارے بابا یہی چاہتے ہیں۔ مرجان بی بی اس کے دونوں ہاتھ نرمی سے دباتے ہوئے سرگوشیانہ بولی۔ مہرما کو لگا کوئی حویلی کی چھت آن کی آنی اس کے اوپر آ گری ہو۔ نانا جان کے سامنے سر اٹھائے، نفی میں سر لاتے بے یقینی سے بولی۔ میں ایسا نہیں کر سکتی بی بی اماں، کبھی نہیں، سختی سے کہتے وہ بے قراری سے اٹھ کھڑی ہوگی۔ اماں، نانا جان میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اور پھر اگر پنچایت نے وعدہ نہ پورا کرنے کی صورت میں کوئی اور فیصلہ بابا جان کے لیے سنا دیا تو؟ اس پہلو پر تو مرجان بی بی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ کچھ پل کے لیے بالکل خاموش رہ گئی۔ مہمن کو داؤ پر لگانا تو کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتی تھی۔ سیاہ آسمان کے وسط میں چمکتے چاند کو دیکھ کر اس نے کتنی مرتبہ نانا جان کے بند کمرے کی طرف جانے کا فیصلہ کیا، مگر اس سے ایک قدم بھی نہیں چلا جا رہا تھا۔ وہ خود بھی کیسے ایسی ہمت پیدا کر لیتی جو حویلی کے دور و دیوار ہلا ڈالتی۔
بی بی اماں نے جسے راہ دکھائی تھی بظاہر وہ کٹھن لگتی مگر آئندہ آنے والی زندگی کی کٹھنائیوں سے زیادہ مشکل نہیں تھی، مگر وہ کیسے نانا جان کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت کرتی؟ بہت دیر سوچنے کے بعد اس نے پشمینہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ خود کو مضبوط کرتی پشمینہ کے کمرے میں چلی گئی۔ اللہ کا شکر ہے تم بھی حجرے سے باہر نکلی ہو، آج تو ہماری عید ہوگی ہے۔ پشمینہ اپنے برابر میں سے بیٹھنے کا اشارہ کرتی ہوئی تنزیہ بولی۔ میں نے سوچا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ آپ اتنی بہادر کیسے ہوگی؟ پشمینہ نے ایک مرتبہ پھر تنزیہ کہا۔ لگتا ہے بی بی نے اچھی طرح سمجھا بچا کر بھیجا ہے۔ تم لوگ بی بی اماں سے اتنا بدگمان کیوں؟ مہربان نے ناگواری سے ٹوکا۔ نہیں، تم غلط سمجھ رہی ہو، ہم ان سے بدگمان نہیں ہیں، ایک لحاظ سے ان کے لحاظ شاید درست بھی ہیں۔ ان کی سوچ ایک ماں کی سوچ ہے، پشمینہ نے فراخ دلی سے نسرا بولی۔ بہرحال ان کی تم سے محبت پر شک نہیں کیا جا سکتا، اس لیے میں نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ بہت دیر سوچنے کے بعد بولی۔ کون سا فیصلہ؟ پشمینہ چونکی۔ میں نانا جان کے سامنے انکار کر دوں گی، اس نے دل کھڑا کر کے بلا کر کہہ دیا۔ کیا؟ پشمینہ کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئی، اس کے چہرے کے تاثرات بگڑنے لگے۔ تم پاگل ہو چکی ہو، انکار کرو گی؟ دادا صاحب کے سامنے سر اٹھاؤ گی؟ تمہیں حویلی کی عزت اور وقار کا قطعاً احساس نہیں، اور پھر پنچایت نے اگر تمہارے بابا جان یا پھر مومن کو سزا سنا دی تو تم کیا کرنا کیا چاہتی ہو آخر؟ پشمینہ کی آواز صدمے سے پھٹ سی گئی۔ خون بہا میں عورت یا پھر زمین ہی کیوں دی جاتی ہے؟ اصل مجرم کو سزا ملنی چاہیے۔ مہرمہ بے خوف سی بولی۔ تو پھر اپنے بابا جان کو سزا سنا دو۔ میرے بابا جان بے گناہ، اس حادثے کا خواہ کا قتل کا نام دیا گیا، میرے بابا کے دشمن نے موقع سے فائدہ اٹھایا ہوگا، اس نے مضبوط لہجے میں کہا تو مزید بولی۔ بابا نے پنچایت کے سامنے اعتراف کیا تھا کہ اس ایکسیڈنٹ میں ان کا عمل دخل نہیں۔ ارشد ماما کی گاڑی میرے بابا کی جیپ سے ٹکرائی تھی اور پھر لڑکتی ہوئی کھائی میں گر گئی، مگر ان کی سچائی کو جھوٹ پر مبنی کہاوت سمجھا گیا، کیونکہ ان دنوں ارشد ماما پر سبیر ماما کے قتل کا الزام تھا، اور سبھی جانتے تھے کہ بابا جان نے سبیر ماما کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد قسم کھائی تھی کہ وہ سبیر ماما کے قاتل کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے۔ جرگے نے اسی قسم کی بنا پر فیصلہ سنایا تھا، ورنہ ثبوت تو کسی کے پاس نہیں تھا۔ بہرحال تمہارے بابا نے بھی اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیا تھا، اگر وہ سچائی پر ہوتے تو خون بہا میں اپنی بیٹی دینے کے فیصلے پر کبھی بھی حامی نہ بھرتے۔ پشمینہ نے شفاف حقیقت بیان کی۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں، مہرمہ نے مضبوطی سے کہا۔ ایک اور بات پر بھی نظر ثانی فرما لیجیے گا محترمہ مہرمہ صاحبہ کہ آپ کے انکار کو میرام لالا اپنی انا کا مسئلہ بنا لیں گے، بات پھر پنچایت تک جائے گی، سال پرانے قصے دہرائے جائیں گے۔ زینب خالہ کی خودکشی کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ ایک دفعہ پھر شاہوں کی حویلی کی بات پنچایت اور جرگوں میں جائے گی۔ اس گھر کی بات کو چار دیواری میں نپٹ جانے دو، ورنہ سوائے رسوائی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ پشمینہ تلخی سے کہتے ہوئے اٹھ کی، وہ زرد چہرہ لیے پسینے سے شرابور ابھی تک سر چکا بیٹھی دو زانوں بیٹھی تھی، جب پشمینہ کارڈلیس ہاتھ میں پکڑے پھر سے آ گئی۔ لو بات کرو مومن سے۔ کارڈلیس زبردستی اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اس نے انتہائی کٹیلی نگاہوں سے مہرمہ کو گھورا۔ ہیلو، اس نے ڈرتے ڈرتے دبی آواز میں ہیلو کا جواباً مومن آگ بگولا کر چلایا۔ وہ کافی دیر گرجتا رہا برستا رہا، جب دل کی بھڑاس نکل گئی تو دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ جب مومن خاموش ہوا تو غصے سے چلا اٹھی۔ لالا، میں مٹی کی مورت نہیں ہوں، میرے بھی کچھ خواب ہے، کچھ خواہشات ہیں۔ حویلی میں پیدا ہونے والی عورتیں نہ خواہشیں پالتی ہیں نہ خواب دیکھتی ہیں۔ ہمارے خاندان میں دور نزدیک کوئی بھی تمہارے جوڑ کا نہیں، تم جانتی ہو خاندان سے باہر شادی ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ نانا نے پشمینہ کی منگنی میرے ساتھ کی تھی اور لگونا کا نام محب کے ساتھ سنا جا رہا ہے، اور اگر تمہاری شادی میرام سے نہ ہوئی تو پھر تا زندگی کے لیے اسی حویلی کے کمرے میں رہنا پڑے گا تمہیں، اور اگر ہمارے بابا نہ ہوتے تو اماں کو بھی ارشد ماما کے ٹھکرائے جانے کے بعد اسی حویلی کے ایک کمرے میں بند رہنا پڑتا ہمیشہ کے لیے، یا پھر تمہارے ساتھ وہی عمل دہرایا جائے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو۔ میں اور بھی بہت سی زندہ حقیقتیں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، مگر شاید ابھی تمہاری آنکھیں کھلنے کا وقت نہیں آیا۔ وہ بول بول کر تھک چکا تھا، اس لیے اس نے بغیر خدا حافظ کے فون رکھ دیا۔ وہ گمسم رہ گئی، اس کے اندر قیامت کا سناٹا تھا، گویا اس پر سکتے کی سی کیفیت طاری تھی۔ اس اذیت ناک خاموشی کو بڑی حویلی والوں کی آمد نے توڑا تھا۔ آج سے 3 دن بعد اسے نانا جان کی حویلی چھوڑ کے جانا تھا۔ بی بی اماں نے کہا تھا کہ تم صرف نکاح کے لیے رضامندی دینا، باقی کا معاملہ وہ خود سنبھال لیں گی۔ جمعے کی شام پشمینہ کے ہمراہ دو خوبصورت لڑکیاں ہاتھ میں بھاری بھاری شاپرز اٹھائے چلی ہیں۔ یہ موہنیا اور رانیہ میرام لالا کی بہنیں۔ پشمینہ کے تعارف کروانے پر وہ دونوں لڑکیاں مسکراتے ہوئے اس کے قریب چلی ہیں۔ بہت اتفاق سے اس سے ملی، کچھ دیر بعد نکاح کی رسم ادا کر دی گئی۔ اس کے بعد نانا جان اس کے کمرے میں چلے۔ تم میری ثمر کی نشانی ہو مہرمہ، میں ہمیشہ تمہیں خوش اور آباد دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، جبکہ مہرمہ تو بابا جان کا انتظار کرتی۔ پشمینہ نے اسے بتایا کہ وہ گھر میں موجود ہیں۔ بابا جان کو اس وقت تو یہاں ہونا چاہیے تھا، اس نے اداسی سے سوچا۔ کچھ دیر بعد اس نے پھر سے موہنیا اور رانیہ چلیے بھابھی جان، آپ چینج کر کے آئیں، ہم پھر آپ کو میک اپ وغیرہ کرتے ہیں۔ اس سب کی کیا ضرورت ہے؟ مہرمہ نے کچھ پریشانی کے عالم میں کہا۔ کیوں بھائی، دلہن تو سرخ سوٹ پہن کر ہی لگیں گی نا، آپ جائیے میری ڈریس سیبتن کر لیجیے۔ موہنیا نے کہا تو اندر آتی پشمینہ نے زبردستی سے واش روم کی طرف دھکیلا۔ بی بی اماں کہاں ہیں؟ بھیجتی آواز میں بولی۔ وہ ادھر ہی ہیں، انہوں نے کہا کہاں جانا ہے، تم ذرا جلدی چینج کر کے آؤ۔ پشمینہ نے ایک مرتبہ پھر اسے واش روم کی طرف دھکیلا، اسی پل دروازہ کھول کے فیضہ اندر چلی گئی۔ وہ لب بھیج کر سر جھکائے واش روم کی طرف چلی گئی۔ موہنیا اور رانیہ نے کچھ تصویریں بنانی ہیں، اس لیے تمہیں تیار کرنا ہے۔ وہ باہر آئی تو پشمینہ نے گویا جتا کر کہا۔ رانیہ میک اپ کا سامان کھولے بیٹھی تھی، وہ خاموشی سے رانیہ کے برابر سامنے بیٹھ گئی۔ موہنیا نے اس کی کلائیوں میں چوڑیاں اور گجرے پہنائے، پشمینہ نے سر پر دوپٹہ سیٹ کیا، وہ آپس میں بہت بے تکلفی سے بات چیت کر رہی تھی۔
مونی تمہاری چوائس تو بہت اچھی ہے، پشمینہ نے دوپٹے پہ پینے لگاتے اور ستائشی نظروں سے اسے دیکھا تو رانیہ جھٹ سے بولی، یہ خالصتاً لالا کی پسند سے ہے، انہیں لہنگے اور گھیر والی فراقیں پسند نہیں ہیں، اس لیے یہ سوٹ خریدا ہے۔ تم سے میری تعریف برداشت نہیں ہوئی؟ موہنیہ نے رانیہ کو آنکھیں دکھائی۔ اب وہ دونوں سامان سمیٹ کر مسائی کے ہاتھ گاڑی میں رکھوانے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ یہ کیا تماشا پشمینہ؟ ان کے اٹھتے وہ ضد ہو کر چلائی، خاموشی سے بیٹھی رہو۔ پشمینہ مسلسل بجتے موبائل کی طرف متوجہ ہو گئی، دوسری طرف شاید مومن لالا تھے۔ پشمینہ نے فون اس کے ہاتھ میں تھما دیا، کچھ دیر بات کرنے کے بعد الجھی الجھی سی خدا حافظ کہہ کر پلنگ پر بیٹھی تھی۔ جب فیضہ بی بی اماں اور نانا سائیں اندر چلے آئے۔ اماں فیضہ کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا جو انہیں نانا سائیں کے ہاتھ میں احترام سے تھما دیا۔ مہرماں کے حواس معطل ہونے لگے، کسی انہونی کے خوفنے سے لرزا دیا۔ اس کا دل خوف کی زیادتی کی وجہ سے پہلو میں کانپ رہا تھا۔ پھر نانا سائیں نے اسے اپنے بازو کے حلقے میں لے کر نہ جانے کیا بات کی، اسے تو اپنی سماعتوں کے مفلوج ہونے کا خدشہ لاحق ہو گیا۔ وہ کچھ نہیں سن رہی تھی، کچھ نہیں دیکھ رہی تھی، اور نانا سائیں کے وجود سے اٹھتی محبت کی گرمی وہ ان کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی۔ وہ نہ جانے سے کہاں لے کر جا رہے تھے، پھر نہ جانے کس نے اس کا ہاتھ تھاما اور کس نے گاڑی میں بٹھایا، اور گاڑی نہ جانے کون سی انجانی منزلوں کی طرف رواں دواں تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوچ پھن پھیلائے بیٹھی تھی، بابا جان اس وقت کہاں ہیں؟ کیا انہیں خبر نہیں کہ مہرماں کو زندان میں قید کیا جانے لگا؟ اسے زندہ درگور کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اسے پنچایت کے فیصلے کی بھینٹ چڑھا دیا گیا۔ اچھا قرآن پاک خوبصورتی استلا کیا ہے سی میں کو پتہ نہیں خدا نہ خواستہ کی کرنے لگے۔ اسے سپتین شاہ کی حویلی میں نہیں لایا گیا تھا، یہ ملیحہ لاج تھا۔ گھر میں ہر طرف خاموشی کا راج۔ موہنی اور رانیہ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ اسے سٹنگ روم کے ایک صوفے پر بٹھا کر چھوٹے نانا دوسری گاڑی میں تھے اور یقیناً وہ بڑی حویلی میں چلے گئے تھے۔ ایک دم ہی خوف کی تیز لہر اس کے من میں اتری، وہ سرعت سے صوفے پر سے اٹھی، گلاس ونڈو سے باہر جھانکا۔ ہر طرف کالی رات میں پھن پھیلائے ہوئے تھے، وہ خوف زدہ سی پیچھے ہٹی۔ اتنا بڑا گھر ہو بالکل ہی تنہا، اسے لگ رہا تھا خوف کے مارے ضرور ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ وہ تو کبھی آج تک تنہا کمرے میں نہیں سوئی تھی۔ سٹنگ روم سے باہر نکل کر کوریڈور میں کچن کے برابر میں سیڑھیاں تھیں، ساتھ ایک اور اپنے اسی دروازے سے تو پہلے سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گئی۔ وہ ہر کمرے میں جھانکا، ٹیرس کا دروازہ بھی بند تھا۔ اس کے دل کا رفتار بھی لمحہ لمحہ بڑھ رہی تھی۔ اسی خوف کے زیر سے وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی، پھر کچھ سوچ کر کچن میں جھانکا، فریج کھول کے پانی کی بوتل نکالی، مگر خوف کی وجہ سے پانی تک نہ پیا گیا۔ وہ بوتل اور گلاس کچن میں رکھ کر باہر نکل آئی۔ ابھی وہ دوبارہ سٹنگ روم میں جانے کا سوچ رہی تھی جب کچن کے برابر والے بیڈ روم سے کھٹ پٹ کی آواز آئی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، ماتھے پر آیا پسینہ پہنچ کر دل کڑا کیے۔ اس نے دروازے کی نوب کو گھما کر جو ہی دروازہ کھولنے کی کوشش کی، ایک جھٹکے کے ساتھ خود بخود دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اس کے منہ سے برآمد ہونے والی چیخ بھی بے ساختہ تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، وہ گڑبڑا کر پیچھے ہٹی۔ کچھ چاہیے تھا؟ نہیں، مہربان نے پیشانی سے پسینہ پہنچا۔ پھر کیا کر رہی ہو؟ وہ مسکرایا۔ میں نے سمجھا کہ اس گھر میں میرے سوا کوئی نہیں، میں خوفزدہ ہو گئی تھی، مہربان نے ہکلا کر جواب دیا۔ میں تمہیں آج کی رات تو کم از کم تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ مہرام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ خود ہی بیڈ روم تک آ گئی ہو تو چل اب 2 قدم چل کے بیڈ تک آ جاؤ۔ وہ آنکھوں میں شرارت سے بڑی دلچسپی سے اسے دیکھتا بول رہا تھا۔ مہرما کو پہلے قدم پر ہی جھٹکا لگا۔ رک کیوں گئی ہو؟ آؤ نا۔ مہرام نے اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا، یہاں بیٹھو، میں ایک فون کر کے آتا ہوں۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر باہر نکل گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس کی واپسی ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی، شاید وہ کھانا لے کر آیا تھا۔ بھائی تم تو بڑی فرما بردار ہو، جس صافی میں بٹھا کے گیا تھا اسی جگہ اسی پوزیشن میں بیٹھی ہو۔ اس نے ٹرے بیڈ پر رکھی، وہ روم فریج میں سے کولڈ ڈرنک نکالا تھا۔ مہرو بڑے دلار سے پکارا گیا۔ وہ کچھ نہیں بولی بلکہ اس کا سر کچھ اور جھک گیا۔ مہرما صاحبہ ذرا سر اٹھا کر اوپر دیکھیے، ہم اتنے بھی ڈرونے نہیں۔ اس نے پیپسی کا ایک ٹین اس کی طرف بڑھایا۔ محترمہ شوق کی کیفیت سے نکل آئی اور پلیٹ میں اس کے لیے چاول نکال رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اکثر خواتین حواس کھو بیٹھتی ہیں، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، میری پرسنالٹی کچھ ایسی ہے۔ یہ لو کھانا کھاؤ، شروع کرو۔ وہ پلیٹ زبردستی اس کے ہاتھ میں تھما کر خود صوفے پر اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ یہ مجھے اس طرح باتوں سے ٹارچر کرے گا، اس نے عزیز سے سوچا۔ وہ انتقام کا نشانہ بنائی گئی تھی۔ دور فٹے منہ حالت انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں گا۔ سنا بہت بہادر ہیں آپ، بڑے سائیں کے سامنے انکار کرنے والی تھی۔ لبوں پر دھیمی مسکراہٹ سے جائب اس کے سجے سنورے روپ کو بغور دیکھ رہا تھا۔ ویسے تم ہو کافی خونخوار، بچ کے رہنا پڑے گا۔ بتاؤ دوستی چلے گی دشمنی؟ جگر جگر چمکتی نگاہیں مہرما کے آر پار اتری تھی۔ دشمن چاہے جس رشتے میں بھی ہو، دشمن ہی رہتا۔ مہرما نے بھرائی ہوئی آواز میں لبوں کا قفل توڑ دیا۔ مہرام شاہ نے سائڈ ٹیبل پر رکھے انٹرکام کا بٹن دبا کر پھر سے اسے دیکھنے کا شغل جاری رکھا۔ تمہاری آواز اچھی ہے۔ نوازش ہے۔ وہ کھانے کی ٹرے دھکیل کر کھڑی ہوگی۔ ابھی تو صرف آواز کی تعریف کی، جب پوری مہرما کو سناؤں گا تو پھر تو نوازشات کے ڈونگرے برسات ہوگی۔ ادھر ڈریسنگ روم ہے اور ساتھ ہی واش روم کا دروازہ۔ وہ مہرما کو ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتے دیکھ کر ہوا سمجھ گیا وہ مزید الناپے کی ایکٹنگ نہیں کر سکتی۔ اسی پر دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ شاہ جی مکرم ہوں، مہرام کے پوچھنے پر باہر سے آواز آئی۔ آ جاؤ یار۔ وہ صوفے پر نیم دراز سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا۔ جی حکم، مکرم مؤدب سے پوچھا تھا۔ یہ برتن اٹھا کر لے جاؤ، اور کھانا فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں، بچوں کے لیے لے جانا۔ کچھ اور؟ وہ مزید ہدایت لینے کے لیے کھڑا تھا۔ موبائل فون کو بھی چارجنگ پر لگا دو، مہرام نے ایشٹرے میں سگریٹ کی راکھ جھاڑتے ہوئے کہا۔ جی بہتر، مکرم نے حکم کی تعمیل کے بعد برتن اٹھا باہر نکل گیا۔ مہرام کافی دیر اس کا انتظار کرنے کے بعد ڈریسنگ روم کا دروازہ نوک کرنے لگا۔ مہرو سو گئی ہو کیا؟ باہر آؤ، پشمینہ کی کال ہے۔
اس وقت فون کیا پشمینہ نے؟ میرام کی توقع کین مطابق وہ فوراً ہی باہر نکل گئی. کہہ رہی تھی اب صبح کال کرے گی. میرام نے سنجیدگی سے جھوٹ بولا. اچھا. وہ سچ مچ مان گئی. پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی میں خود پوچھ لوں گی، اس سے شاید کوئی کام ہوگا. اس بیچاری کو اس وقت بھلا تم سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ کام تو مجھے ہے تمہارے ساتھ جو تم نہیں سمجھ نہیں رہی. میرام شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے دبایا. وہ کچھ خوف زدہ سی ہاتھ چلانے لگی تھی. میرام نے گرفت ذرا اور مضبوط کر لیا. آپ کی بہنیں کہاں چلی گئیں؟ وہ اپنے اندر کے خوف کو ختم کرنے کی وجہ سے بے سبب بول گئی تھی. اپنے گھروں میں؟ کیا مطلب؟ یہ ان کا گھر نہیں؟ مہرو نے حیرانی سے پوچھا. یہ تمہارا گھر ہے یا پھر محب کی بیوی کا ہوگا. وہ بیڈ پر تکیہ درست کر کے لیٹ گیا. پھر موہنیا اور رانیہ کے الگ الگ گھر میں رہتی ہیں؟ مہرما واقعی حیران تھی. بھائی شادی کے بعد اچھی لڑکی اپنے شوہروں کے گھر میں رہنا پسند کرتی ہیں. میرام اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا. کیا موہنی اور رانی کی شادی ہو چکی ہے؟ اس انکشاف پر وہ ششدر رہ گئی. میرام شاہ اس تکرار سے بیزار ہوا تھا اس لیے مختصر بولا. کس کے ساتھ؟ مہرما نے بے ساختہ پوچھا کیونکہ اپنے خاندان میں تو کوئی ان کے جوڑ کا تھا ہی نہیں. رانی کی شادی ہمارے ماموزاد زبیر سے ہوئی ہے، جبکہ موہنیہ کی خالہ کے بیٹے شازم سے. اب کیا کھڑے کھڑے انٹرویو لوگی؟ بیٹھ جاؤ، بلکہ لیٹ جاؤ، تم بھی تھک چکی ہوگی. اسے بت پنا بیڈ سے کچھ فاصلے پر کھڑا دیکھ کر میرام نے جھٹکے کے ساتھ اسے بیڈ پر دھکیلا تھا. مہرما شرمندہ سے سنبھل کر سیدھی ہوئی، پھر تکیہ سیدھا کر کے سمٹ کر لیٹ گئی. میرام بھی دوسری طرف آ کر لیٹ چکا تھا. تو کیا آگا سے خاندان سے باہر شادی رشتہ دینے پر رضامند ہو گئے تھے؟ مہرما نے بے چینی سے پوچھا. نہیں، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا. شاہو کی بیٹی غیر خاندان میں چلی گئی تو کیا واقعی وقت بدل چکا ہے؟ اس نے بہت خوشگواری سے سوچا. تمہارا کیا خیال ہے؟ رانی اور موہنیہ کی شادی نہیں ہونی چاہیے تھی؟ میرام نے کروٹ بدل کر اس کے چہرے کے تاثرات کا بغور جائزہ لیا. اچانک اسے موقع کی نزاکت کا خیال آیا. اس نے ہاتھ بڑھا کر دراز میں سے ایک مخملی کیس نکالا. یوں لیٹے لیٹے 2 کنگن نکال کے اس نے مہرما کی کلائی تھام کر پہنا دیا. یہ تمہاری رہنمائی کا تحفہ. پسند آیا یا نہیں؟ وہ مہرما کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا. وہ تو حیران بلکہ ششدر تھی. کبھی کلائی میں دمکتے کنگن کو دیکھتی، کبھی برابر میں لیٹے میرام شاہ کو. کس قدر چھا جانے والی شخصیت تھی اس کی. مہرما کے دل نے ایک بیٹ میں اس کی. خون بہا میں آنے والی عورتوں کو بستر پر تو جگہ مل جاتی ہے، مگر رہنمائیوں کو تحفے نہیں دیے جاتے. تمہیں اتنی سی بات سمجھانے کے لیے مجھے کتنا وقت درکار ہوگا. اس نے ہاتھ بڑھا کر مہرما کو اپنے باہوں کے حلقے میں لے لیا اور وہ لرزتی کانپتی اپنے دل کی دھڑکنوں کو شمار کرنے لگی. نہ جانے کہ اس پل بغاوت پر اتر آئی تھی. اس کی 1.5 ماہ بعد محب سے ملاقات ہوئی تھی. محب شاہ شیر شاہ کا دوسرا بیٹا تھا، جس کے ساتھ لگونا کا نصیب چننا تھا. میرام کے برعکس وہ بہت شوق طبیعت کا تھا. امریکہ میں مومن، میرام اور میں اکٹھے تھے. میرام سی اے کے بعد بینک آف امریکہ میں جاب کرنے لگا. پھر نہ جانے کیا ہوا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے واپس آ کے اب یہاں سٹی بینک میں جاب کرتا ہے. پشمینہ اور لگونا اٹھ کر کچن میں گئی تو محب ان کے پاس بیٹھ گیا. وہ 2 گھنٹے مسلسل اسے ہنساتا رہا. مہرما زندگی میں پہلی بار اس قدر ہنسی تھی. آئیے کچن میں چلتے ہیں. محب مسکراتے بھوک بھوک چلاتا ہوا اٹھا تو وہ بھی اس کے پیچھے آ گئی. کیا بنا رہی ہو؟ محب نے گرما گرم کباب اٹھا کر منہ میں رکھا. میں نے تمہیں منع کیا ہمارے پیچھے کچن میں نہیں آنا. بیٹھ کر مہرو کا دماغ چاٹتے رہو. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں بہت اچھی سامع قطن بور نہیں ہوگی. پشمینہ نے اسے دوسرا کباب اٹھاتے دیکھ کر گھورا. مہرما پشمینہ لگونا کو مصروف دیکھ کر آٹا گوندنے لگی. پھر اس نے نرم نرم سے پھلکے اتارے. بہت عرصے بعد دیسی قسم کا لنچ کروں گا. کچن سے اٹھتی خوشبوؤں کی مہکار سے محب کی بھوک اور چمک اٹھی. تم ذرا رانی اور موہنیہ کو تو فون کرو. مہرما کو ایسی نزاکتوں کا کیا خیال رہتا تھا؟ پشمینہ کو کہنا پڑا. 1.5 ماہ ہو چکا تھا اس کی شادی کو، مگر وہ ابھی تک اپنے ہال میں سمٹی اجنبیوں کی طرح رہ رہی تھی. اکثر سوچوں میں گم ہو جاتی. بابا جان ابھی بھی اماں نے شادی کے بعد سرسی سا بھی رابطہ نہیں کیا. اسے تو اب پتہ چلا تھا کہ آنن فانن بابا جان کی غیر موجودگی میں نکاح کیوں کیا گیا. بی بی اماں بھی مجبور تھی. یقیناً بابا جان نے سختی سے منع کیا تھا کہ مہرما سے رابطہ نہیں رکھنا. یہ بات اسے پشمینہ نے بتائی اور وہ اندر ہی اندر کرتی رہتی. اسے تو ابھی تک بابا جان کی راضی کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی. وہ تو اس کے نہ کردہ گناہ کی سزا کے طور پر میرام شاہ کی بیوی بنی تھی. پھر ان کی ناراضی غصے کی آخر وجہ کیا تھی؟ بڑی حویلی والے قتل کا بدلہ قتل چاہتے تھے. خصوصاً ملیحہ کے میکہ والوں نے بہت عرصے تک پنچایت کے فیصلے کو قبول نہیں کیا. وہ لوگ محمد عباس کو پھانسی کے تختے تک لے جانا چاہتے تھے، مگر نانا جان نے اپنی ازلی روایت کے مطابق محمد عباس کی بیٹی کو باپ کی ڈھال بنا دیا. مگر بابا جانا جانے کے بغاوت پر اترے تھے. ابھی بھی وہ سوچوں میں ایسی گم ہوئی کہ لاؤنج میں آتی آوازوں پر دھیان نہیں دیا. رانیہ نے پیچھے سے اس کے گلے میں باہیں ڈال کے چونکا دیا. بھابھی جان، یہ کچن کے کام ابھی سے؟ چلیے باہر، یہاں کام کرنے والے بہت ہیں. تم چلو، میں ابھی آتی ہوں. وہ جلدی سے چیزیں سمیٹنے لگی. پشمینہ نے ٹیبل پر کھانا لگا دیا. کچھ دیر بعد نانا جان اور اماں فیضہ بھی آ گئی. مہرما تو اس سرپرائز پر ابھی تک حیران تھی. تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا وہ سب آ رہے ہیں؟ وہ پشمینہ سے الجھ پڑی. تمہاری یہ حیران صورت پھر کیسے دیکھنے کو ملتی؟ پشمینہ نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی. وہ سب لوگ کھانا کھانے کے بعد ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے جب مہرما چپکے سے اماں فیضہ کے قریب آ بیٹھی. انہوں نے شفقت سے اس کی پیشانی پر بوسا دیا. پوچھا، میری بیٹی خوش تو ہے؟ میرام اچھا ہے نا؟ سر جھکا کر آہستگی سے بولی. اماں، بی بی اماں اور بابا جان کیسے؟ مرجان تم سے ملنے کو بہت بے قرار ہے. مگر وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی. مگر کیا؟ اس نے بے ساختہ پوچھا. محمد کا مزاج بہت برہم ہے اور پہلی مرتبہ شاہزائی سے دو بدو جھگڑا کیا اس نے، اور نہ جانے کہ میرا دل پھر سے بہت بے چین ہے. پھر سے کسی اور طوفان کی آمد کے اندیشے مجھے خوف زدہ کر رہے ہیں.
ہمیں ادھوری خوشیاں ملتی ہیں ہمیشہ. وہ خود بہت پریشان تھیں، ان کی آنکھوں میں خوف کے سائے تھے. اماں میں کچھ دنوں کے لیے آپ کے ساتھ حویلی نہیں جا سکتی؟ ابھی کچھ عرصہ تم یہی ہو، جب حالات بہتر ہوئے تو میں تمہیں خود لے جاؤں گی. انہوں نے نرمی سے اس کے ہاتھ دبائے. 9 بجے تک رانیہ اور موہنیاں بھی چلی گئی تھی. ان سے پہلے نانا جان اور اماں بھی واپس چلے گئے تھے. معبر پشمینہ لگونا کو لے کر بڑی حویلی روانہ ہو گیا تھا. مہرماں ایک مرتبہ پھر تنہا رہ گئی. میرام پچھلے 2 دن سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا. آج رات تک اس نے واپس آ جانا تھا. ابھی وہ کچن ہی کے برتن سمیٹی تھی جب سکینہ نے کسی کے آنے کی اطلاع دی. مہرماں کچھ حیران سی ڈرائنگ روم میں آئی تو 2 اجنبی خواتین کو دیکھ کر ٹھٹک گئی. مجھے آج بھی محب کو روک لینا چاہیے تھا. متاثر سے کلاک کی طرف دیکھ کر مہمان خواتین کی طرف متوجہ ہوئی. تم میرام کی بیوی ہو؟ انتہائی ماڈرن سی سرخ سفید خوشبو میں بسی عورت نے تیکھی نگاہ سے دیکھ کر تلخی سے کہا. اس کے ساتھ بہت ماڈرن سی لڑکی بھی اور اس کا جائزہ لینے میں مصروف تھی. آپ کون ہیں؟ اس نے شائستگی سے پوچھا. میں میرام کی ممانی ہوں اور یہ میری بیٹی لائبہ ہے. میرام کو بلاؤ، مجھے اس سے ضروری کام ہے. اس نے کافی نخوت سے سر جھٹک کر کہا. وہ تو گھر پہ نہیں ہے. تم ارشد کے قتل کے بدلے آئی ہو؟ نہ جانے ابھی تک وہ جاہل لوگ پرانی رسموں اور رواجوں کو سینے سے لگائے ہوئے، ورنہ تمہارا میرام کے ساتھ کیا بھلا جوڑ کیا تھا؟ تبھی اپنی معمولی سی شکل آئینے میں دیکھیں. اس عورت کے لہجے میں نامعلوم حسد کی چنگاریاں سلگ رہی تھیں. آپ کے مہرو کو یہی بتانے کے لیے آئی ہیں آنٹی؟ اسی پل میرام دندناتا ہوا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا. آنٹی اور ان کی بیٹی دونوں بری طرح گڑبڑا گئی. میرام تم کب آئے ہو بیٹا؟ آنٹی کی آواز میں شہد ٹپکنے لگا. جب آپ اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار کرتی. وہ ناگواری سے بولا. پھر مہرماں کو جانے کا اشارہ کر کے آنٹی کی طرف متوجہ ہوا. وہ غصے کے عالم میں پاؤں پٹکتی باہر نکل گئی. مہرماں میری بیوی ہے، وہ کسی کے قتل کے بدلے میں نہیں آئی، بلکہ میں خود اپنے دل کی رضامندی سے اسے بیوی بنا کر لایا ہوں. مجھے ایسے بھی ہے، مجھے دل و جان سے قبول ہے اور میں کسی کو مہرماں پر انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا. وہ تلخی سے کہتا خود بھی اٹھ کر چلا کہ اگر مہرماں چند پل کے لیے رک جاتی تو اسے اپنے نصیب پر رشک آنے لگتا. ادھر دی گلاں دے وچ نہیں ہیروئن رکدی ہوندی. ہیروئن تے جدوں کوئی برائیاں کردا ہوندا نا اوتھے لوگ سوندی ہوندی باہر. میرو آنٹی ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، تم اتنی خوبصورت تو نہیں ہو. وہ آنکھوں میں شرارت لیے آئینے میں اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا. تو کسی خوبصورت کو لے آنا تھا. مہرماں چل کر آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی. میری ویسے بھی آپ کے نزدیک اہمیت ہی کیا ہے، 2-4 دن بعد آ کر دیکھ لیتے ہیں. وہ کمرے میں پہلی سیدھے سمیٹتی ناراضی سے کہنے لگی. تو بہت ہی غلط بات کر رہی ہو. بھلا اہمیت کیوں نہیں ہے تمہاری اکلوتی بیوی ہو. دل پر پتھر رکھ کر محبت کے ڈائلاگ بھی 2-4 بول ہی دیتا ہوں. تمہارے حقوق میں کبھی کوتاہی نہیں کی. تمہاری زلفوں کے سائے کی عادت سی پڑ کے کبھی کام کے بغیر گھر سے باہر رات نہیں گزاری. حسین عورتوں کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. وہ اسے آنکھ مار کر بالوں میں انگلیاں چلانے لگا. کسی اور کو لے آتا تو تمہارا کیا بنتا تھا مہرو؟ میں نے تو تمہاری ذات پہ بڑا احسان کیا. میرام کی آنکھ میں شرارت تھی. تو نہ کرتے. وہ ترشی سے بولی. پھر تم نے مجھے بد دعائیں دینا تھی. حویلی والوں نے تمہارا چاند سے یا پھر قرآن سے نکاح کر دینا تھا. میں کیسے تمہاری زندگی تباہ ہوتے دیکھ سکتا تھا؟ میرام نے لہجے میں مصنوعی رقت بھر کر کہا. آپ کو مجھ سے اتنی ہمدردی کیوں تھی؟ تم نے مستقبل میں میرے بچوں کی اماں جو بننا تھا. پاؤں جھلاتا مدد سے بولا. مہرماں کا دل چھینپ کے رخ موڑ گئی. اس نے بیڈ شیٹ بدل کر ڈسٹنگ کرنا شروع کر دی. میرام نے ناگواری سے اسے دیکھا اور ٹوکا. اس فضول کام سے بہتر ہے تم میرا سر ہی دبا دو. ہر وقت ماسی بنی رہتی ہو. تو کیا کروں؟ کوئی اور مصروفیت بھی تو نہیں ہے. وہ ڈسٹنگ چھوڑ کر میرام کا سر دبانے لگی. تمہاری مصروفیت کے لیے کچھ سوچنا پڑے گا. میرام نے پرسوچ انداز میں کہا. کیا؟ اس نے تعجب سے میرام کی طرف دیکھا. یہی کہ تم ایک چننا منا سے بیبی لا دیتے ہیں. آپ بھی نا. وہ شرما کے پیچھے ہٹ کی. سر تو دبا دو. مجھے کام کرنا ہے. مہرماں ایک مرتبہ پھر ڈسٹنگ میں مصروف ہو چکی تھی. اچھا گلا ہی دبا دو. لائبہ سے کہیں. کیوں؟ میرام نے حیرانی سے اسے دیکھا. وہ یہ کام بہت اچھی طرح کرے گی. تمہارے ذہن پر لائبہ کو سوار ہوتی جا رہی ہے. میرام نے اس کا ہاتھ تھام کر زبردستی خدمت کروانا شروع کر دی. رقیب جو ٹھہری. بہت بولنے لگی ہو. میرام نے اسے آنکھیں دکھائی. آپ کی محبت کا اثر ہے. بہت چلاک ہوتی جا رہی ہو. اس نے مہرماں کے گال پر چٹکی بھری. مہرماں کا بات ماد اندازے سے اچھا لگ رہا تھا. چلاک نہیں، حاضر جواب کریں. اور برجستہ بولی. تم وہی شاہ سائیں کی حویلی والی مہرو؟ چپ چاپ اور دبو سی. میرام نے مصنوعی حیرت سے آنکھیں پھیلائی. نہیں، میں تو میرام شاہ کی مہرو ہوں. وہ ہنسی. میرام کے ہونٹوں پر بھی جاندار مسکراہٹ ابھری تھی. تمہارے روپ کے اس دھوپ میں کچھ دیر سستان ہے. اس کا لہجہ مہرماں کی قربت کی گرمی اور لمس کی مہک سے بہکنے لگا. مجھے ابھی بہت کام کرنے. مہرو نے لاڑ جتایا. ارے بھاڑ میں ڈالو تمام کاموں کو. اس نے مہرو کے جھٹکے کے ساتھ خود پر گرا کر زور سے پینچا. آپ مینا میرام کوئی کام نہیں کرنے دیتے. اس نے ٹھنک کر کہا. اس سے بھی بڑا کوئی کام ہے. میرام شاہ کا بہکا لہجہ محبتوں کے خمار میں ڈوبا ہوا تھا. اس نے مہرماں کو اپنے بازو میں سمیٹا تھا گویا کوئی نازک آپ کی نہ ہو. میرام کی محبتوں نے اسے اپنا اسیر کر لیا تھا. وہ بھول چکی تھی کہ وہ ارشد شاہ کے قتل کے بدلے میں آئی ہے یا پھر اس کی شادی اس کے باپ کی مرضی کے خلاف ہوئی. اسے تو بس اتنی خبر تھی کہ میرام شاہ اس کی زندگی میں تازہ ہوا کا جھونکا بن کر آیا. اور پھر حویلی کی عورتیں کہاں اتنی بانصیب تھی. مہرو کو تو اپنی قسمت اور بلند وقت پر رشک آنے لگا تھا. اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو کس قدر خوش ہوتی. مجھ سے میرام سے کہہ دی تھی کہ آپ اس قدر خوبصورت اور میں اتنی عام سی ہوں، پھر بھی آپ نے میرے ساتھ شادی کرنے پر شاہ سائیں کو اس قدر مجبور کیا، حالانکہ آپ کو مجھ سے بہتر لڑکی مل سکتی تھی. یہ عام اور خاص کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو تم ساری دنیا کی عورتوں سے زیادہ خوبصورت لگتی ہو.
آپ نے تو مجھے صرف ایک مرتبہ دیکھا تھا، پھر میں آپ کے حافظے میں کیسے محفوظ رہے گی؟ وہ الجھ کر پوچھتی تھی۔ میرام مسکرانے لگتا۔ جب تم بہت چھوٹی تھی تبھی تم پر میرے نام کا ٹھپا لگ گیا تھا۔ میری آنا اور غیرت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میں تمہیں حویلی کے زندان میں قید کر دوں یا پھر انتظار کی سولی پہ لٹکا دوں۔ حالانکہ مجھے تو نہیں لگتا تھا کہ کبھی تم نے میرے بارے میں سوچا ہوگا، وہ یقین سے کہتا تھا۔ میری نفی میں سر لانے لگتی۔ میں نے بھی شعور سنبھالتی آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ سن رکھا تھا، مگر میں آپ کے بارے میں کچھ سوچنے کی جرات نہیں کر سکی۔ میں چاند کی تمنا کرتی بھی کیسا کہ کبھی اس چاند نے شاہ حویلی کی اونچی حویلی کے دریچوں میں جھانکا ہی نہیں تھا۔ وہ میٹھی نگاہوں سے اسے پہرو تکتی۔ سردیوں کے آغاز کے ساتھ ہی بخار اور زکام نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کی طبیعت کی خرابی کا سن کر رانیہ کچھ دن کے لیے رہنے کے لیے آ گئی۔ مہرماں بھی اس کی وجہ سے بہل گئی۔ وہ دونوں سردیوں کی نرم گرم دھوپ کا مزہ لینے کی غرض سے لان میں بیٹھی باتیں کرتی۔ رانیہ اپنی شادی کے واقعات سناتی۔ ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں مانو گی؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد مہرماں نے آہستگی سے پوچھا۔ ارے اس میں اجازت لینے والی کیا بات ہے؟ آپ بلا جھجک پوچھ سکتی ہیں۔ تم دونوں کی غیر خاندان میں شادی ہوئی، آغا سائیں کا کیا رد عمل تھا؟ کیا وہ آسانی سے مان گئے تھے؟ نہیں، آغا سائیں تو بمشکل ہی مانے تھے۔ سب کا کریڈٹ لالا کو جاتا ہے، ورنہ میں اور موہنیا تو صدیوں پرانی رسومات کی بھینٹ چڑھ جانا تھا، کیونکہ ہمارے بھی جوڑ کا رشتہ خاندان میں نہیں تھا۔ آغا سائیں ہمیں گھر بٹھانا منظور کر لیتے اور کسی اور خاندان میں نہ دیں دے۔ نہ جانے لالا نے کن دلائل سے آغا سائیں کو منایا، شاید بابا کی قسم دے کر۔ بابا اور امی دونوں نے ہمارے بچپن میں رشتے طے کر دیے تھے۔ رانیہ کی آنکھیں ماں باپ کی یاد سے نم ہونے لگی۔ ایک اور بات پوچھوں؟ پوچھ لو، اس نے ایک مرتبہ پھر جھجکتے ہوئے کہا۔ بولیے نا بھابھی جان، آپ کو ہنستا بولتا دیکھ کر ہمیں کس قدر خوشی ہوتی ہے۔ رانیہ نے محبت سے اس کے ہاتھ تھامے۔ میرام شاہ کی زندگی میں کبھی کوئی عورت نہیں رہی، میرا مطلب وہ تو اتنے شاندار ہے۔ ساری زندگی یورپ میں رہے، کلاس فیلوز کو لیگز۔ وہ مزید کچھ پوچھنے سے پہلے خاموش ہو گئے۔ بھابھی، لالا کا ریکارڈ تو بڑا صاف ستھرا ہے۔ اگر ان کے ماضی میں کوئی عورت ہوتی تو وہ پھر وہ اپنا حال و مستقبل ہرگز بھی ان کے ساتھ آپ کے ساتھ وابستہ نہ رکھتے۔ وہ کچھ معاملوں میں بہت فیر ہیں، یہ مت سمجھے گا میں ان کی بہن ہوں تو ان کی برائیوں پر بھی پردہ ڈال دوں گی، مگر میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ لال نے کبھی آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں سوچا۔ ہم نے تو ہمیشہ آپ کو ہی اپنی بھابھی کے روپ میں دیکھا۔ اس گھر میں چلتے پھرتے لالا اور محب اکثر آپ کا نام لیتے تھے، اور لالا کو اماں فیضہ نے اول روز سے باور کروا دی تھی کہ آپ ان کی منگیتر، اور انہوں نے کہا تھا کہ میرام تمہارے سامنے ایک وسیع جہاں ہے، تمہیں شاید زندگی میں بہت سی چیزیں اچھی لگیں، مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، مہرماں کو تمہارے علاوہ حویلی میں کوئی اور بھی آنے نہیں آئے گا۔ کوچ میں گاڑی رکنے کے بعد کے ساتھ رانیہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا خیال ہے لالا آ گیا، میں زبیر کو فون کرتی ہوں تاکہ وہ مجھے لے جائیں۔ وہ اپنا پروگرام ترتیب دے رہی تھی جب میران بھی لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ میں آپ کے گھر کیا رہنے کے لیے آئی ہوں؟ آپ تو بہت ہی لاپرواہ ہو گئے ہیں، ذرا کلاک کی طرف دیکھیں، 11 بجنے میں صرف 25 منٹ رہ گئے۔ رانی نے لگے ہاتھوں میں رام کی لاپرواہی کو جتانا بھی ضروری سمجھا۔ آج کچھ دیر ہوگی، تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ اپنا برس اور کپڑوں والا شاپر اٹھا کر لائی تو میرام نے حیرانی سے پوچھا، اپنے گھر اس وقت؟ صبح چلی جانا، بلکہ میں تمہیں آفس جاتے ہوئے ڈراپ کر دوں گا۔ مہربانی ہے آپ جناب کی، میرے میاں کو کھانے پینے میں دقت کا سامنا ہے، آپ خود کیجیے اپنی بیگم کی تیمارداری۔ رانی نے صاف جھنڈی دکھا دی۔ فون تو وہ زبیر کو کر ہی چکی تھی، اب اس کے آنے کا انتظار تھا۔ اگر ابھی جانا تو میں چھوڑ دیتا ہوں، تم زبیر کو منع کر دو۔ رہی بات تیمارداری کی تو وہ تو ہم جی جان سے کرتے ہیں۔ آخری فکرہ وہ مہرماں کے کان کے قریب چھپ کر بولا۔ وہ سرخ سی رخ موڑ دی، جبکہ رانیہ موبائل پر زبیر سے رابطے میں مصروف تھی۔ کچھ دیر بعد زبیر سے لینے کے لیے آ گیا۔ رانیہ پھر آنے کا وعدہ کر کے چلی گئی۔ آپ کیوں کومے میں چلی گئی؟ ہوش کی دنیا میں آ جائیے۔ میرام نے اس کے سامنے ہاتھ لہرایا تو وہ گڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی۔ کھانا لگاؤں؟ نہیں، صرف دودھ کے 2 گلاس لے آؤ۔ وہ اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ 2 گلاس کس کے لیے؟ مہرماں نے حیرانی سے پوچھا، کیونکہ میرام بھی جانتا تھا کہ وہ دودھ پینا پسند نہیں کرتی۔ ایک میرا، دوسرا بھی میرا۔ آپ کو کون سی خوش فہمی لاحق ہوگی کہ میں زبردستی آپ کو دودھ پینے کی افادیت پر لیکچر دے کر پلوانے کی کوشش کروں گا؟ وہ رکے بغیر مرے سے بولتا ہوا اندر چلا کہ جبکہ وہ قدر چھینپتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ دودھ لے کر آئی تو میرام کمپیوٹر پر مصروف تھا۔ وہ کچھ دیر تو ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر کچھ سوچتے ہوئے اس کے قریب آ بیٹھی۔ 2 گلاس دودھ پیندا پہ ساڈے اتنے ادھا نہیں مکدا پہ، 2 چکر لگ چکے، 2 سپیل لگ چکے آدھے گلاس پہ۔ پہلے میں لے کے آئی ہوں، پھر بھی پیتے پیتے میرے تھک گئی، پھر میں جا کے رکھ کے آ گئی، ہوں میں پھر دوبارہ چک کے لے کے آ گئی۔ کدھر گیا؟ بات سنیے، اس نے دھیمے سے پکارا۔ جی سنائیے، ادھر منہ کرے نا۔ میرام کی نگاہ کمپیوٹر اسکرین پہ زمین دیکھ کر وہ جھنجھلائی۔ میں کانوں سے سنتا ہوں۔ پلیز میرام، اس نے میرام کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ سنائیے، بلکہ فرمائیے، میرا کام ادھورا ہے۔ میرام کام ادھورا چھوڑ کے اس کی طرف متوجہ۔ میں کچھ دنوں کے لیے حویلی چلی جاؤں؟ کیوں؟ اس نے بھویں چکا کر مہرماں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ناگواری تھی، ایسے دل گھبرا رہا تھا۔ شادی کے بعد میں ایک دفعہ بھی بی بی اماں سے ملنے نہیں گئی۔ ملنے کی ضرورت بھی نہیں، تمہاری والد محترم کے مزاج برہم ہے، مجھے ان کی خاموشی سے خطرے کی بو آ رہی ہے۔ اس نے سختی سے منع کر دیا۔ مگر کیوں؟ متعجب سے بولی۔ یہ تو تمہیں سوچنا چاہیے، تمہارے والد محترم نے اپنی اکلوتی بیٹی کی نکاح میں شمولیت اختیار نہیں کی، نہ حیرانی ہے نا؟ حیرانی پلس تعجب کی بات پر استزادہ بولا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مہرماں کی آنکھوں میں ناگواری در، جو تم سمجھنا نہیں چاہتی۔ اس کا انداز ہنوز وہی تھا، طمس کھلانا۔
وہ شہر سے باہر گیا تھا، نانا جان نے اچانک میرے نکاح کی تاریخ فائنل کر دی تھی. بہت بھولی ہو تم مہرما، وہ شہر سے باہر تھے، ملک سے نہیں. ایسے بھی کیا مجبوری تھی کہ وہ اچانک منظر سے غائب ہو گئے؟ میرام نے تلخی سے کہا اور ایک دفعہ پھر کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہو گیا. آپ کو میرے بابا جان کے متعلق کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں. مشکل سے ہو کر اٹھ کر باہر چلی گئی. دوسرے دن ایک عجیب واقعہ رونما مرجان بی بی بذات خود ڈرائیور کے ہمراہی سے لینے کے لیے آ گئی. 2 ماہ اور 22 دن بعد انہیں بھی لا کر مہرما کا خیال آئے گی اور بی بی اماں کے سینے سے لگ کر کتنی دیر روتی رہی. میرام نے تجھے کیا قید کر رکھا ہے؟ ایک دفعہ بھی ملنے نہیں آئی؟ ایسی تو کوئی بات نہیں، بس مصروفیت. اس نے مصروفیت کا گھسا پیٹا بہانہ بنایا. بس رہنے دے، میں جانتی ہوں تو کتنی صابر اور یہ بڑی حویلی والے کس قسم کی سوچ رکھتے ہیں. انہوں نے تنفر سے کہا. آپ بیٹھیے نا بی بی اماں. اسے اداب میزبانی یاد آئے تو سرت سے بولی. میں یہاں بیٹھنے نہیں تجھے لینے کے لیے آئی ہوں. سچ اماں؟ وہ چہک کر بولی. اس کی آنکھیں بھی چمکنے لگی. جب سے اس کی شادی ہوئی تھی پہلی مرتبہ میکے سے بلاوا تھا. ایک فطری سی خوشی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لی. اب جلدی سے تیاری کر، ہمیں بھی حویلی جانا ہے. انہوں نے نرمی سے کہا. وہ خوشی خوشی اپنے بیڈ روم کی طرف بڑی. آدھے گھنٹے میں اس نے تیاری کر لی. پھر اچانک اسے میرام سے پوچھنے کا خیال آیا. بھی وہ سیل اٹھانے لگی تھی جب فون کی بیپ بجنے لگی. میرام کالنگ. فون موبائل اسکرین پر جگمگا رہا تھا. میں ابھی آپ کو فون کرنے والی تھی، اس نے چھوٹتے کہا. خیریت؟ میرام نے حیرت سے پوچھا. بی بی اماں مجھے لینے کے لیے آئی ہیں، اس نے خوشی سے بھرپور آواز میں بتایا. میں ان کے ساتھ چلی جاؤں؟ نہیں، اس نے سختی سے منع کیا. مگر کیوں؟ مہرما کو بھی غصہ آنے لگا. میں مناسب موقع دے کر خود تمہیں لے کر جاؤں گا. تو کہ میں بی بی اماں کو انکار کر دوں؟ وہ اسی ناگوار لہجے میں بولی. ہاں، میں ایسا نہیں کر سکتی. مہرما کا انداز توڑ ٹوک تھا. تم گھر سے باہر نکلی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. وہ غصے سے پھنکارا. میرام آپ. مہرما کی آواز صدمے کی شدت سے پھٹ سی کہ اسی پل مرجان بی بی نے اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹ لیا. ہم نے مہرما کو تمہارے ہاتھ بیچا نہیں ہے، نکاح کیا تھا تمہارے ساتھ. مرجان بی بی اشتعال کے عالم میں نہ جانے کیا بولتی رہی. دوسری طرف وہ بھی بھلا کم تھا کیا؟ مہرما خوف سے کانپتی رہی. پھر بی بی اماں نے موبائل زبردستی اس کے کان سے لگایا. اگر یہ میری اجازت کے بغیر اس گھر سے گئی تو نتائج کی ذمہ دار خود ہوگی. میں اسے واپس نہیں لاؤں گا. دوسری طرف وہ غصے سے دھاڑ رہا تھا. بی بی اماں نے موبائل اس کے کان سے ہٹا کر آف کیا اور پھر اس کا بازو ہاتھ میں دبوچے باہر کی طرف بڑھ گئی. وہ گھسیٹتی بھی ان کے ساتھ چل رہی تھی. دماغ میں گویا سائیں سائیں ہو رہی تھی. آنکھوں کے سامنے گویا تارے ناچ رہے تھے. بی بی اماں نے اسے گاڑی میں بٹھایا. وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر باوجود کوشش کے وہ کچھ بھی بول نہیں پائے. لاکھ لعنت پھرتے ہوئے تھے. ویسے ایڈیا کو من کریے کی چل رہی ہیں، کی چل رہا پہ سمجھ نہیں آ رہی میں نے حالے تک نا. اسے حویلی سے آئے 7 دن ہو گئے تھے مگر ابھی تک اماں فیضہ یا پھر پشمینہ ان کے پوشے میں نہیں آئی. مہرما کو بہت عجیب اور ناگوار لگا. اس نے بی بی اماں سے ذکر کیا تو تنفر سے بولی. تمہیں کڑنے کی ضرورت نہیں، کھاؤ پیو اور خوش رہو. انہوں نے تو 2 لفظ میں بات سمیٹ دی مگر مہرما بھلا خوش رہ سکتی تھی؟ ہر گزرتے دن اسے کچھ غلط ہو جانے کا احساس شدت سے ستا رہا تھا. کبھی کبھی وہ سوچتی کہ اسے بی بی اماں کے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا. بڑی جلدی خیال آ گیا. دن گزرنے کے ساتھ ساتھ دل میں وسوسے بھی بڑھ رہے تھے. اس دن ہی زیادہ بے چینی بڑی تو پشمینہ کے پاس خود ہی آ گئی. کیسے یاد آ گئی ہماری؟ پشمینہ نے اسے دیکھتے طنز کیا. تم نے بھی تو ملنا گوارہ نہیں کیا. مہرما کے لبوں سے بھی شکوہ مچنے لگا. ابھی بھی تمہیں یہاں آنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ رنگونا بھی اٹھ کر ان کے قریب چلی ہے. تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کیا میرا تم لوگوں سے تعلق ختم ہو گیا؟ کیا میں یہاں نہیں آ سکتی؟ وہ لچ کر غصے سے بولی. کم از کم ان دنوں میں نہیں آنا چاہیے تھا تمہیں. لگونا نے بھی گفتگو میں حصہ لیا. مگر کیوں؟ بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا. تمہارے بابا جان اپنی بےزتی کا بدلہ لینا چاہتے. پشمینہ کو نہ چاہتے ہوئے بتانا پڑا. کیسی بےزتی؟ اس کی آنکھ میں حیرانی اتر آئی. شاہ سائی نے نکاح کے بعد تمہاری رخصتی کر دی تھی جبکہ تمہارے بابا سائی ایسا نہیں چاہتے تھے. پشمینہ کچھ اور بھی بتانا چاہتی تھی مگر وہ سائی کی آمد نے گفتگو کے سلسلے میں منقطع کر دیا. آپ کو مہمن سائی بلا رہے ہیں بی بی. بابا جان آ گئے؟ وہ فوراً دوپٹہ درست کرتی ہوئے سائی کے پیچھے چلی. بابا جان اپنے کمرے میں تھے. وہ دروازے پر دستک دے کر اندر چلی گئی. بابا جان آپ نے بلایا؟ مہرما نے جھک کر سلام کرنے کے بعد احترام سے پوچھا. یہاں بیٹھو. انہوں نے مہرما کے لیے اپنے برابر میں جگہ بنا کر بیٹھنے کا اشارہ کیا. مہرو یہ کچھ پیپرز ہیں، ان پر سائن کر دو. بابا جان نے بغیر تمہید کے چند کاغذات نکال کے اس کے سامنے رکھے. یہ کیسے پیپرز ہیں بابا جان؟ اس نے بغیر کاغذات میں نظر ڈالے ہاتھ میں پین پکڑ کر سرسی سا پوچھا. خلا کے کاغذات ہیں. انہوں نے گویا مہرما کے سر پر آتش فشاں کا پہاڑ پھوڑ دیا. وہ ششتر سے ان کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی. میں ان کاغذات پر کیسے دستخط کروں بابا جان؟ اس نے خوف کے عالم میں کانپتے ہوئے کہا. تمہیں ان پیپرز پر دستخط کرنے ہوں گے. میری عزت کا سوال ہے. انہوں نے درشت آواز میں کہتے ہوئے پیپرز ان کے سامنے رکھ دیے. بابا جان میں ایسا نہیں کر سکتی. وہ لرزتی آواز میں بولی. اگر تم دستخط نہیں کرو گے تو مجبوراً مجھے مرام سے طلاق کا مطالبہ کرنا پڑے گا. کیوں تیرا نہ کہا ہے مرام دینا؟ میں اچھیٹ کے بیٹے کو بطور داماد قطعاً برداشت نہیں کر سکتا. میں اس سے کلام کرنا بھی گوارہ نہیں کرتا. یہی بہتر ہے تم سائن کر دو. محمد عباس نے صفاقی کی انتہا کر دی تھی. یہ باتیں تو پہلے سوچنا چاہیے تھی بابا جان. کہ آپ اپنی بیٹی کے ماتھے پر طلاق کا جھومر سجائیں گے؟ ہماری اگلی پچھلی نسلوں میں آج تک کسی نے طلاق کا تو گلے میں نہیں لٹکایا. آپ مجھے زمانے کی نظروں میں بدنما کرنا چاہتے ہیں. پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی. اگر تم خلا نہیں لینا چاہتی تو ٹھیک ہے. میرام شان قریب تمہیں طلاق دینے والا ہے. انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس کے سر پر غور دھماکہ کیا. کیا؟ وہ تھرا کر اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی.
کہ اتنی سی بات کی وجہ سے میرام شاہ مجھے طلاق دے گا کہ میں اس کی اجازت کے بغیر آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں گود تھاون کی چھڑی لگ گئی۔ اس نے کھلا کے پیپرز پہ دستخط کر دیے تھے۔ میرام شاہ سے طلاق دیتا یہ تو ہند سے کسی صورت کا وار نہیں تھی، مگر دل پر بے چینیوں نے حملہ کر دیا۔ تمام رات اس کی جاگتے ہوئے روتے ہوئے گزر جاتی۔ اماں فیضہ، پشمینہ اور شاہسائیں کیسے چپ چپ سے ایک دوسرے سے نظریں چرائے پھرتے۔ انہی بوجھل اور اداس دنوں میں مومن کی آمد نے گویا ہلچل مچا دی۔ اسے یقیناً بابا جان کے ارادوں کی بھنک پہنچ چکی تھی، سو اس کا موڈ بہت خوشگوار نہیں تھا۔ اس نے مہرماں سے کلام کرنا ہی گوارا نہیں کیا۔ ہے یہ سی قابل جو اب باجی کہہ رہے من نہیں جا رہی، اپنا دماغ نہیں جاتی بی بی حد ہوگی۔ اس رات میں بے چینی کے عالم میں ٹہلتی رہی۔ جب بہت دل گھبرایا تو پانی پینے کی غرض سے نیچے چلی ہے۔ جو ہی وہ کچن سے پانی پینے کے بعد سیڑھیوں کی طرف آئی تو مومن کے زور زور سے بولنے کی آواز نے مہرماں کو دہلا دیا۔ ان کی حویلی میں کہاں مرد اس قدر بلند آواز میں بولتے تھے۔ وہ کچھ خوفزدہ سی بابا جان کے کمرے کے دروازے تک آئی۔ اندر سے آتی آوازوں نے مہرماں کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ مومن سرد آواز اور زرخند لہجے میں کہہ رہا تھا، ہر کوئی چہرے پڑھنے کے فن سے آشنا نہیں ہوتا، اور آپ جیسے لوگوں کے چہرے پڑھنا آسان ہی کہاں ہے۔ آپ نے طے در کے خود کو بہت سے پردوں میں چھپا رکھا ہے بابا جان۔ افسوس کی بات ہے میں اس چہرے کے ہر بھید جان گیا ہوں۔ شطرنج کی بساط تو قدرت بچھا دیتی ہے اور مہریں ہم لوگ اپنی مرضی سے چلنے دیتے ہیں۔ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ تقدیر ہمارے برابر ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ سمر جہاں آپ کی بیوی تھی نا، کیوں کی تھی آپ نے اپنے سے 9 سال بڑی عورت سے شادی؟ آپ نے اپنی بیک مضبوط کرنے کے لیے ایک صاحب جائیداد عورت سے شادی کی۔ آپ شاہ سائیں کی آدھی جائیداد کے مالک بن گئے تھے۔ حویلی اور اس گاؤں میں آپ کی پوزیشن مضبوط ہوتی چلے گی۔ آپ نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ نے اس عورت سے محبت کی یا نہیں، اس بے جوڑ ساتھ کو اچھی طرح نبھائی یا نہیں۔ آپ صاحب اولاد بھی ہو گیا، آپ کو ایک وارث بھی خوش نصیبی سے مل گیا۔ میرے لیے آپ کے دل میں بہت گنجائش تھی بابا جان، مگر مہرماں کا کیا قصور تھا؟ کیا وہ آپ کی اولاد نہیں تھی؟ وہ سمر جہاں جس سے آپ نے نکاح تو کر لیا، مگر لیکن دل سے قبول نہیں کیا۔ آپ نے دل میں کسی اور کو، گھر میں کسی اور کو بسا۔ آپ کی بے اتنائیوں کے درد اور اذیت نے بہت جلد میری ماں کو تھکا ڈالا۔ یہاں پر بھی آپ کے حصے میں خسارہ نہیں آیا۔ آپ کو بی بی اماں جیسی بے لوث چاہنے والی شریک حیات کا ایک دفعہ پھر ساتھ مل گیا۔ آپ اپنی زندگی میں ہر بازی کو اچھی طرح جیتتے رہے۔ آپ نے میری منگنی اپنے دل کی رضامندی سے پشمینہ کے ساتھ کر دی۔ اس میں بھی آپ کا نقصان نہیں تھا۔ سباد ماما کی آدھی جائیداد بھی آپ کے حصے میں آنے والی تھی۔ مہرماں میری احمق اور بہت ہی بے عقل ناسمجھ بہن جس کی تنابیں آپ کے ہاتھ میں تھی۔ خاموش ہو جاؤ مومن، بابا جان نے ہاتھ مشتعل ہو کر مومن کو چپ کروانا چاہا۔ مومن ایک مرتبہ پھر پھٹ پڑا۔ مجھے بولنے دیجیے بابا جان، ورنہ میرے دماغ کی شریان پھٹ جائے گی، وہ غصے میں چنگاڑتے ہوئے بولا۔ خون بہا میں آغا سبطین شاہ اپنی بہو اور بیٹے کا خون آپ کو معاف کر چکے تھے۔ شاہ سائیں کے لاکر میں وہ معافی نامہ ابھی تک محفوظ پڑا ہے۔ پھر آپ نے میرام شاہ سے اپنی بیٹی کا نکاح کیوں ہونے دیا؟ آپ کیوں نکاح سے پہلے منظر سے ہٹ گئے تھے؟ حالانکہ آپ کی بیٹی بقول آپ سب کے خون بہا میں جا رہی تھی، وہ اپنے باپ کے جرم کے بدلے میں جا رہی تھی۔ وہ ایک مرتبہ پھر بولنا چاہتے تھے جب مومن نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ آپ صرف اور صرف مہرماں کے حصے کی جائیداد بھی لکھوانا چاہتے تھے، جو کہ نکاح سے پہلے آپ کو ملنے والی نہیں تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ بغیر رخصتی کے میرام شاہ سے طلاق لے لی جائے، مگر ایسا ہوا نہیں۔ مگر آپ کا منصوبہ اس وقت بگڑنے لگا جب شاہ سائی نے مہرماں کی رخصتی بھی کر دی۔ نہ صرف مہرام بلکہ شاہ سائی بھی کچھ آپ کے ارادوں سے باخبر ہو گئے تھے، سو انہوں نے مہرام کے کہنے پر رخصتی کر دی۔ یہاں پر آپ کی زخمی انا بلبلا اٹھی۔ پھر آپ نے ایک مرتبہ اور غور و فکر کے بعد مہرماں کو طلاق دلوانے کے بارے میں فیصلہ کر ہی لیا، کیونکہ آپ ارشیر کے بیٹے سے اپنی بیٹی کا نام جڑا نہیں دیکھ سکتے تھے، اور دوسرا شاہ سائی نے مہرماں کے حق میں مہر میں مہرام شاہ سے سبز پہاڑوں والی زمین بھی نہیں لکھوائی تھی، اور آپ کی فرمانبردار بیٹی نے آپ کے تمام منصوبوں کو پائے تک مل تک آخر پہنچا ہی دیا۔ اس بے عقل نے کھلا کے پیپرز پہ دستخط کر دیا اور میں آپ کے سامنے پیپرز پھاڑنے لگا۔ اگر بی بی اماں مجھے بروقت باخبر نہ کرتی تو نہ جانے کتنی زندگیاں تباہ ہو جاتی، اور پھر میں نے آپ کو زندگی کی سانس تک معاف نہیں کرنا تھا بابا جان۔ ممی کو کچھ غیر معمولی پن کا احساس ہوا تو رخ موڑ کر بابا جان کے زرد اور پسینے سے شرابور چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ درد کی شدت کو برداشت کرتے اپنا سینہ مسلط ان کی سانسیں اکھڑی تھی، اپنے بیٹے کی روبرو اتنی تلخ اور سپاک سچائیوں کا سامنا نہیں کر پائے تھے۔ بابا جان آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ گھبرا کر ان کے قریب بیٹھ گئے۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، مجھے ٹھیک ہو کر کرنا بھی کیا ہے؟ احمد آباد سے لے کر حسین نگری تک کی ساری جائیدادیں اکٹھی کر کے مجھے آخر ملنا ہی کیا ہے؟ ٹھیک ہے میں کچھ معاملے میں خود غرض رہا ہوں، مگر کیا تم لوگوں نے مجھے اس قدر لالچی اور کمینہ سمجھ رکھا ہے؟ مگر ایک بات تم نے ٹھیک کہی، میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نہ اچھا شوہر بن سکا نہ اچھا باپ۔ میری زندگی میں 2 عورتیں بیوی کے عہدے پر فائز ہوئیں، دونوں نے مجھ سے عشق کی انتہا تک محبت کی، مگر میں ان دونوں کے ساتھ ہی مخلص نہیں رہا۔ ان دونوں نے مجھے پوجنے کی حد تک جا اور میں ایک قبر کی پرستش کرتا رہا۔ تمام ہو گئے۔ اب عمر کی پونجی بھی لٹنے کے قریب ہے اور میں تم سے مہرماں سے معافی مانگتا ہوں۔ میں واقعی بہت خود غرض باپ ہوں، تم نے سچ ہی کہا، میں بہت برا ہوں، بہت برا۔ ان کے ٹوٹے الفاظ لبوں سے بکھر رہے تھے۔ مومن دونوں ہاتھوں سے ان کا سینہ مسلتے ہوئے بی بی اماں کو آوازیں دینے لگا اور بند دروازے کے باہر کھڑی مہرماں نہ جانے کب بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ کیا ہوا محمد عباس کو؟ بی بی اماں کی لرزتی آواز حویلی کی دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ بی بی اماں، بابا جان، مومن روتے ہوئے ان کے زانوں پر سر رکھ کر لبوں سے گویا سور پھونکا تھا۔ مرجان بی بی بھی دل پر ہاتھ رکھ کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ ان کی سانسوں کی ڈور بھی تو محمد عباس کے ساتھ بنی تھی، یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ان کے بغیر ایک بھی سانس لے سکتی؟ چلو محمد بھی گیا تو مرجان بی بی بھی گئی۔ سبیر نے جھک کر پستول اٹھایا تھا اور پھر سیدھا اپنے دل کا نشانہ لے لیا، اور شیر لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کا ارادہ بھانپ کر سبیر کے قریب لپک کر آئے۔ وہ ہر صورت اس کے ہاتھ سے پستول چھین لینا چاہتے تھے۔ اسی اثنا میں دونوں گتھم گتھا ہو گئے تھے۔
لالا کا ہاتھ پستول کے اوپر تھا جبکہ سبیر کی انگلی ٹریگر پر تھی۔ صرف لمحوں کا کھیل تھا اور سبیر نے گولی چلا دی اور صرف چند ہی سیکنڈوں میں اس کا خون سے لت پت وجود زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ یہی وقت تھا جب محمد نے ڈیرے کی حدود میں قدم رکھا۔ اس نے خود اپنی آنکھوں سے سبیر کو زمین پر گرتے دیکھا تھا اور لالا کے انسانی خون سے رنگے ہاتھ ان کے جرم کے گواہ بن گئے۔ لالا جرگے کے سامنے اپنی صفائی پیش کرتے رہے۔ جرگے نے بھی لالا کے حق میں فیصلہ سنا دی، یعنی انہوں نے سبیر کی خودکشی کو تسلیم کر لیا۔ مگر محمد اپنے دل کو کیسے سمجھاتا؟ اس کی آنکھوں نے جو کچھ دیکھا تھا اس کے نزدیک وہ جھوٹ کیسے ہو سکتا تھا؟ اور پھر تائی جی ثریا جہاں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھوا کر محمد سے قسم لی اور سبیر کے قاتل کو مارنے کی قسم کھا۔ محمد نے اس قسم کی لاز نہیں رکھی تھی۔ بات تو کچھ اور تھی۔ تمہیں آج ان سب حقیقتوں کے بارے میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ کل پھر کوئی نادانی نہ کر لینا۔ اپنی خوشیوں کو اپنے ہاتھ سے آگ مت لگانا بیٹی، ہم نے پہلے بہت سے صدمات جھیلے ہیں، اب اپنے بچوں کو کوئی غم سہنے کی ہم میں طاقت نہیں۔ اماں فیضہ نے اس کے سر پر بوسہ دے کر نرمی سے کہا تھا اور مہرماں آنسو پونچھتی بے چینی سے بولی، بتائیے نا اماں، آپ خاموش کیوں ہوں گی؟ سمر آپا نے جو تیری رکھی کے ہاتھ لالا کو بھجوائی تھی اس کے متعلق محمد کو بھی خبر ہو چکی تھی۔ وہ حیران تھا ارشد جیسے بندے کو سمر جہاں نے آخر کو ریجیکٹ کیا، پھر اسے جلدی وجہ معلوم ہوگی اور ریاض محمد کے سینے میں بھی دفن ہو گیا۔ اس نے بھی کبھی سمر آپا کو جتانے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے زینب کی محبت کو بھی کسی مقدس راز کی طرح دل میں محفوظ کر رکھا تھا۔ وہ اس بات سے ناواقف تھا کہ محبت تو خوشبو کی مانند ہوتی ہے۔ محمد کی محبت کی مہک کچھ لوگوں تک پہنچ بھی چکی تھی جس میں مرجان بی بی اور سمر آپا بھی شامل تھی۔ جب زینب نے خودکشی کی تب محمد کے ذہن میں صرف ایک بات زندہ رہی تھی، وہ بات یہ تھی کہ ارشد سمر جہاں کے ریجیکٹ کرنے کا بدلہ زینب اور سبیر سے لینا چاہتا ہے۔ محمد کو گویا کامل یقین تھا کہ زینب کو بھی زہر دے کر مارا گیا اور پھر سبیر کو بھی لالا نے قتل کیا۔ شاید اس کے گمان میں یہ تھا کہ لالا زینب کو مجبور کرتے ہوں گے وہ سبیر کو اسی طرح ریجیکٹ کرے جیسا کہ سبیر کی بہن نے کیا تھا۔ اگرچہ حقیقت اس کے برعکس تھی، زینب کی موت کے بعد میں نے ایک دن بھی محمد کو پرسکون نہیں دیکھا۔ بہت کم زنان کھانے آتا تھا، بہت چپ رہنے لگا تھا۔ میں نے پوری زندگی اس حویلی کی چار دیواری میں گزار دی مگر میں نے کبھی محمد کے لبوں پر سچی مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ زینب کی محبت نے اس کے دل کو ایسی دیمک لگا دی، پھر محمد کو کوئی رنگ زندگی میں نظر ہی نہیں آیا۔ میں تمہیں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ لالا کی گاڑی کا محمد کی جیپ کے ساتھ شدید ایکسیڈنٹ بھی محمد کسی جنون کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ اپنے تئیں زینب کے قاتل کو مٹا ڈالنا چاہتا تھا۔ اس ایکسیڈنٹ میں محمد نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ لالا کی گاڑی اگر کھائی میں گری تھی تو محمد کی جیپ بھی پہاڑ سے لڑکتی ہوئی دریا میں گر گئی تھی، مگر محمد معجزاتی طور پر بچ گئے جبکہ لالا اور بھابھی کا وقت آخر آ چکا تھا۔ جرگے نے پرانی رنجشوں کے تحت فیصلہ سنا کہ یا تو محمد کو قتل کیا جائے یا قصاص اور خون بہا میں ان کی بیٹی بڑی حویلی والوں کے حوالے کر دی جائے، مگر میرے آقا صاحب نے راضی نامے کے کاغذوں پر دستخط کر دی اور میں تمہیں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ تمہیں کسی کے قتل کے جرم میں میرا بیاہ کر نہیں لے گیا۔ وہ تو برسوں پرانی دشمنی کا خاتمہ چاہتا تھا اور یہی میری دلی آرزو تھی کہ تمہاری شادی میں آرام سے ہو جائے۔ میں اپنی بیٹیوں کی خوشیوں کو سلامت دیکھنا چاہتی ہوں، پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ سمر آپا کی بیٹی حویلی کی دیواروں سے تمام عمر سر پیٹتی رہ جائے۔ میں نے شاہ صاحب سے چوری چھپے میدان سے رابطہ رکھا تھا، میں اکثر اسے فون بھی کر دیتی ہوں، میں اپنے اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں میں نے میرام کی سوچ کبھی بھٹکنے نہیں دی اور میرے بھتیجے نے میری محبت اور خالص جذبوں کی لاج رکھ لی۔ وہ تم سے خفا ضرور ہے مگر یہ خفگی تمہاری پہل سے خود بخود ختم ہو جائے گی۔ چلو اٹھو تیاری کرو، میں اور مومن تمہیں میرام کے حوالے کر کے آئیں گے۔ اور بیٹا مرجان بی بی اسی غلط فہمی کا شکار تھی کہ تم پر شاہ صاحب نے ڈلم ڈھایا، زیادتی کیا، شاید وہ اسی لیے زبردستی تمہیں اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، مگر جب اسے محمد کے ارادے کی خبر ہوئی تو پھر اس نے مومن کو فوراً مطلع کر دیا تھا۔ سبھی کسی نہ کسی غلط فہمی کا شکار اپنے اوپر زندگی کے کھلے کباڑوں کو بند کرتے رہے۔ ہم نے خود اپنے لیے آگ خریدی تھی اور پھر اس آگ میں پھٹ پھٹ جلتے رہے۔ اماں فیضہ نے اپنے نام آنکھوں کو پہنچا تھا، پھر مہرماں کی طرف دیکھنے لگی جس کے سانولے معصوم سے چہرے پہ بہت دنوں کے بعد روشنی سی پھوٹنے لگی تھی۔ انہوں نے محبت سے اس کی آنکھوں کو چوما، بولی اٹھو بیٹی، دیر مت کرو، اور وہ لبوں پر مسکراہٹ سے جی بہتر کہتے ہوئے اپنا سامان باندھنے کے لیے کھڑی ہوگی۔ اماں فیضہ نے اٹھ کر بھاری کھڑکیوں کے سارے پٹ کھول دیے۔ کچھ فاصلے پر مائی اماں کے مزار کا سفید گنبد نظر آیا تھا۔ مزار کے احاطے میں اڑتی پڑتی نظر سب درخت کی چھاؤں کے ارد گرد بھٹکنے لگی۔ زینب کی قبر پر کسی نے چراغ روشن نہیں کیا تھا کیونکہ اس کی تربت پر ہمیشہ دیا جلانے والا محمد عباس بھی مائی اماں کے مزار کے احاطے میں گہری نیند سو رہا تھا۔ ایک چراغ بجھ گیا تھا، ایک قندیل روشن تھی، انہوں نے مہرام شاہ اور مہرماں کے دلوں میں جلنے والی چاہتوں کی شمع کو ہمیشہ کے لیے بجھنے سے بچا لیا۔ اور پھر محبتوں کے چراغ تو ہمیشہ جلتے ہی رہتے، کوئی زندہ رہے یا نہ رہے۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہمارا یہ جو ناول تھا منی بیسڈ اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اچھا لگا، مطلب اتنا اچھا تھا ناول، نو ڈاؤٹ، مطلب ٹائم ویسٹ نہیں تھا ناول نا۔ آپ کو کیسا لگا بتائیے گا ضرور۔ ناول کا نام ہے جناب عالی چہروں کے آئینے، ریٹن بائی نیاب جیلانی کا یہ ناول ہے۔ آپ کو کیسا لگا؟ رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، ویڈیو اینڈ کریں گے، بہت ٹائم ہو گیا۔ الطاف احمد، یہ اینڈ ہو گیا تو اب کیا ریڈ کریں گی؟ روحی یارم ریڈ کریں گے۔ مجھے وہ ناول بہت پسند ہے، میں آپ کی وائس میں سننا چاہتی ہوں بیکاز آپ کی وائس کا جواب نہیں ہے اور آپ کی کمنٹری اوف لگتا ہے مجھے آپ کی وائس سے پیار ہو گیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو تعریف کرنے کے لیے بہت بہت زیادہ شکریہ آپ کا۔ دوسری بات، میں نے تھوڑا جا سکون آسان لے لین دیو، میں ذرا نا ہوش آ لین دیو۔ روحی یارم ریڈ کریں گے انشاءاللہ، جلدی ریڈ کریں گے۔ آپ لوگوں کی فرمائشیں دیکھتے ہوئے جلدی ملتا کرنا پڑنا ہے۔
لیکن نا تھوڑا جا حوصلہ کر لو, ریج بھی تھوڑا جا ایک ناول دے نال چل لین دیو. بلکہ نہیں, ابھی تو میں نے آپ لوگوں کے لیے کچھ اور بھی پلان کیا ہوا ہے, تو آپ بس ٹینشن نہ لیا کریں, میرے ہوتے ہوئے گھبرانا نہیں ہے. تھینک یو الطاف احمد. زینب سجاد, صدام اور ولی کا سین بہت مزے کا ہوتا ہے. صدام سے میرا فیوریٹ ہو گیا, میرا تو پیدائشی فیوریٹ, مجھے پیدائشی نہیں, جب سے ناول آیا تب سے فیوریٹ ہے. یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی زینب. مریم امجد, وعلیکم السلام. میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ اگر نوال کی حرکتوں کو اگنور کر دیا تو ناول بہت شاندار تھا, نو ڈاؤٹ, در سے کھاری نہیں, ون آف مائی موسٹ فیوریٹ ناولس. جنید اوان, بہت ویٹ کرایا آپ نے یار, جب ایپیسوڈ رائٹر نے لکھنی تھی میں نے تبھی دینی تھی. جو چیزیں میرے ہاتھ میں ہوتی ہیں وہ میں اس کا آپ کو پتہ ویٹ نہیں کرواتی, جو کسی دوسرے کے ہاتھ میں چلی جاتی ہیں تو وہ پھر میری طرف سے معذرت ہوتی ہے. زینب سجاد, اچھا اینڈ تھا, تھینک یو زینب. بشرا اعظم, زبردست ایپیسوڈ, تھینک یو بشرا. عبداللہ فیم, عبداللہ فانی, اب میرا دماغ گھوم گیا ایپیسوڈ سن کے. کیوں ایپیسوڈ میں ایسا کیا تھا؟ راجی فیملی سے بلات پتہ ہوئی تھی. سائرہ ریاض, اچھا ناول تھا, ریئل میں کم ہوتا ہے کہ بھائی کی بیوہ سے دوسرے بھائی کی شادی کر لیں, کچھ کیسز میں ہو بھی جاتا ہے, میں نے دیکھی بھی, میں نہیں بھی ہوتا, مکس اپ بھی چلتا ہے. ماہنور, بیسٹ ناول, اور ہاں ایک سین تو بنتا تھا دونوں کا لاسٹ میں, نو ڈاؤٹ ناول واقعی بیسٹ ہے. جانا تجھے جب جانا والا. بائی دا وے ہو از حورب؟ حورب از مائی نیز, میری بھانجی ہے حورب. قاسم نواز, نائس, تھینک یو. قاسم نواز احمد, بہت اچھا ناول ہے, میں نے ایف پی پہ پڑھا تھا, لیکن آپ کی وائس میں آپ کے کمنٹس کے ساتھ پھر سے سننا, اور آپ نے جو مائنور پہ کمنٹس کیے ہیں مائنور پہ, اس کو بہت انجوائے کیا میں نے. تھینک یو ویری مچ ڈیئر کہ آپ نے ایک چیز پڑھ کے دوبارہ میرے سے سنی. چیز جو آپ ناولس پڑھتی ہیں, چاہے وہ آلریڈی پڑھا ہو, میں آپ کے اسٹائل میں سنتی بہت انجوائے کرتی ہوں, بہت ہنسی بھی آتی ہے مجھے, آپ غصہ کرتی ہیں پھر آپ صدقے جاتی ہیں. صدقے تو میں کسی کسی نے جانی ہے, غصہ تو میں ساری حد کر لینی ہے. جس طرح آپ پڑھتی ہیں, آپ کا ریڈنگ اسٹائل بہت اچھا ہے, مجھے جب ٹائم ملتا ہے میں آپ کی ناول ضرور سنتی ہوں. تھینک یو ویری مچ ڈیئر, آئی ایم گریٹلی آنرڈ کہ آپ اپنا ٹائم نکال کے میرے لیے آتی ہیں. نور السحر, یار صدام کا کریکٹر بڑا اچھا ہے, اسٹائل بہت اچھا لگتا ہے اس کا بات کرنے کا, میں نے یہی پسند ہے. نور ہاتھ سٹو پھر. میر خان, الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. یار آپ ہی کیا کروں, آپ اس ٹائم گھر میں سارے چھوٹے بچوں کے پیپر ہیں, ہو رہے ہیں, ان کو ٹائم دینا پڑتا ہے, اور پوچھو نا ایپیسوڈ کیسے سننے میں. شکر کرو کہ میں نے گھر کی بڑی خواتین لوگ شاپنگ پر گئی تھی تب سن لیے, وہ بھی دن میں, ورنہ رات کو ہی سنتی ہوں. اچھا, چلو جی. ولی پاپا بھی بین ہیں, یہ کیا بولا آپ نے, سمجھ نہیں آئی. اچھا, ٹیچر ہیں آپ بچوں کی, چلو کوئی نہیں, کھینچ کے رکھو, میں بھی جنہوں پڑھانی ہے کھینچ کے رکھنی ہے. صدام کیا رج کے بےعزتی کرتا ہے, مزہ آ جاتا ہے, ولی تو بس سلگتے ہی رہتا ہے. تو اور کی بنڈی بیچارہ 7.5 ہو گیا سی. اوور آل ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ تھا, بہت مزہ آیا سن کر. تھینک یو ویری مچ ڈیئر, اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, آمین سم آمین. تھینک یو زونی. قاسم نواز نے دل بھیجے ہیں. میر خان, الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. یار سن بھی لیا, کمنٹ بھی کر دیا, بہت آؤٹ اسٹینڈنگ. چلو جس لاسٹ ایپیسوڈ آ گئی, ہائے میرا صدام سائی چلا گیا, صدام سائی واقعی چلا گیا. اب ڈھولا سائی, مکھن سائی بھی نہیں سننے کو ملے گا, یہی والی سی ویڈیو کھول کے سن لی دوبارہ. اوور آل بہت زبردستی ایپیسوڈ. ولن فیروز نکلا گھٹیا انسان. شہاب کی بھی شادی ہو جاتی تو اچھا تھا, بیچارہ کوارا پھر رہ گیا. شہاب نو بیچارے نو ترسے آیا سی تے انہوں ادھر ہی رہن دیتا جائے. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, آمین سم آمین. اللہ حافظ. فضا ظہیر, پلیز ریڈ مور سچ ناولز. انشاءاللہ جی, ضرور ریڈ کریں گے. زینب سجاد, اچھا تھا صدام اور ولی کی تو کیا ہی بات ہے, بہت مزہ آیا, لیکن اینڈ پہ صدام کا کچھ اور سینس بھی ہونے چاہیے تھے. بس جی, رائٹر نے جنہیں لکھے انہیں میں تن دے دیتے. ابو بکر شوال, نائس ناول, تھینک یو ویری مچ ابو بکر شوال. دانیہ زوہا, صدام سائی ہٹس ڈفرنٹ, نو ڈاؤٹ, 100% بات کی آپ نے. دانیہ زوہا, نیکسٹ ناول میں بھی کوئی نواب جی ہونے چاہیے صدام سائی کی طرح. یار اب بھی نواب جی تو نہیں ہو سکتے, لیکن آج ناول چکیڑا مکس چلتے ہیں. نواب جی کدی کدی ہی آتے ہیں, وہ کیا ڈائلاگ تھا, میں دل میں آتا تو سمجھ میں نہیں آتا, تو نواب جی کا بھی وہی حساب ہے, کدی کدی آتے ہن ایدا بھی نہیں آتے نا, لیکن انشاءاللہ کوئی اچھی چیز ہی آئے گی. خدیجہ نذیب حیدر, نائس ناول, بٹ اینڈ میں کچھ ادھورا سا لگا مجھے, لائک جانا کے گھر پہ نانی جی وغیرہ کے وہ پشیمان ہیں, اور صدام اور ولی کا بھی کچھ صحیح سے معلوم نہیں ہوا. یہ سب کو پتہ چلے کہ صدام نے وہ سب کچھ نہیں کیا, تو بلکہ فیروز نے کیا تھا. یار دیکھیں,
آپ کے فرسٹ آنسر کا تو یہ جواب ہے کہ گھر میں جڑی نانی سی نا, جڑی دادی سی, جڑی ظلم و ستم کردی سی, وہ تو اپنی لت ڈبا کے بیٹھی ہوئی ہے, اور آپ پاہ جو بھی انہوں کوئی منہ نہیں لا رہا. ہاں نو ڈاؤٹ اس کا معافی کا ایک سین ہونا چاہیے تھا. تو دوسری بات آپ نے کہا کہ جناب علی سب کو پتہ لگنا چاہیے تھا کہ صدام نے کچھ نہیں کیا, تو سب کو تو صدام کے اوپر آلریڈی یقین تھا. اور وہ آپ نے وہ سین نہیں پڑھا جب صدام کہتا پنگا بابا سائیں پنگا, فیروز کو چھیڑتا ہوتا ہے, تو وہاں پہ وہ سین لکھا ہوا تھا کہ فضل سائیں کے علاوہ سب جانتے تھے کہ جو بھی کیا فیروز نے کیا, فیروز کا دشمن ہے, باقی ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا. تو وہ اس سین میں انہوں نے وہ بات کلیئر کر دی ہوئی ہے. مانو ڈول بہت اچھا, یہ صدام اور ولی دونوں مست ہے, نو ڈاؤٹ. ولی نہیں صدام, ہائے ہائے. بشرا اعظم بہت ہم کو بھی بہت پسند آیا, خاص صدام خان. تھینک یو ویری مچ بشرا, مجھے بھی بڑا پسند آیا تھا. دانیہ زون, مجھے صدام کے بولنے کا انداز بہت اچھا لگتا ہے. مجھے اس طرح کے ناولز اور اس طرح کے ہیرو کے سٹائل پسند ہے جو ٹھنڈے رہ کے اگلے بندے اس فوڑا مچا دیں. مہا نعیم ناول بہت اچھا تھا, صدام کا کریکٹر بھی بہت اچھا تھا. آپ کے چٹخارے دار کمنٹس کو بھی مزے کے ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ مہا. طیبہ اشرف پلیز 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 روح یارم ریڈ کرو آپ پاپی آئے دے روئے یارم دے نام انہوں کو وہ میں ریڈ کر دینا جے پھر. طیبہ اشرف کچھ بول تھا بٹ نائس ناول. تھینک یو طیبہ. ویسے تو روح یارم کی ڈیمانڈرز کو میں ایک خبر سناؤں کہ میں نے آج اس کا حساب کتاب لینا شروع کیا, بس اب جب جوش نے وہ کیا تو وہ بھی آپ کو دے دوں گی. گھبرانا نہیں ہے, ٹینشن نہیں لینی ہے, لیکن ابھی فوری نہیں. ابھی میں جینا چاہتی ہوں ایک ناول کے ساتھ, حالانکہ آج بھی 2 ناول نے بدلے ہیں. ایک ناول تھی میرے کو لے لیا 2 گھنٹے کا, وہ بھی صرف اس وجہ تو کل تو میرا کچھ اور شروع کرنے کا پلان ہے. تو اگست سٹارٹ ہو رہا ہے. اگست میں آپ کو پتہ ہے میں پچھلے سال بھی صرف اگست میں آرمی بیسڈ ناول ہی ریڈ کیے تھے. ابھی بھی میری یہی کوشش ہے کہ آرمی بیسڈ ناول ہو. کچھ مجھے نا بڑے پسند ناول تھے, اس کی میں نے آپ کے لیے پرمیشن لینے کے پورے 1 سال ہو گیا میں ٹرائی کری تھی. ابھی ان ناولز کی پرمیشن مل گئی ہے, تو انشاءاللہ اب ان ناولز کو ہم ریڈ کریں گے. تو یہ اگست بھی ہمارا انشاءاللہ بہت مزیدار گزرنے والا ہے. باقی آپ سب لوگ کیپ سپورٹنگ, کیپ کمنٹنگ, کیپ لائک شیئرنگ, رسپانس دیو ویوز اچھے آؤ تو میں تھوڑے واسطے ہور اچھے ناول نہ لے کے آواں تے گل ہوئی. تے خیر ہن اس تو پہلے کہ میں نے چھتر بجنی ہے میں گھروں نکل جاواں, تو مجھے اجازت ہے. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ.